السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ماما، اس نے دھیرے سے پکارا۔ مسز دورانی نے فائل پر جھکے جھکے ہنکارا۔ ماما، وہ نتاشا کہہ رہی تھی کہ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ماما سے بات کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ جو کہنا جلدی کو، مجھے بہت کام ہے۔ ماما، نتاشا کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایگزامز کی تیاری کے لیے مل کر پڑھنا چاہیے۔ تو ماما نے ایک لمحے کو نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر پر ہرگز نہیں، تمہاری وہ بدتمیز فرینڈز سارا وقت گھر پر سر اٹھائے رکھتی ہیں اور مجھ سے یہ شور ہنگامہ برداشت نہیں ہوتا۔ تمہیں اگر کمبائن اسٹڈی کرنی ہے تو ان میں سے کسی کے گھر پر پروگرام رکھ لو، ورنہ گھر میں رہ کر پڑھو۔ ماما نے دوبارہ فائل اٹھائی۔ ماما پلیز، وہ ماما مجھے تنگ مت کرو، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وہ دل محسوس کر باہر چلی آئی۔ ماما کتنی عجیب ہے، میں گھر پر وقت گزارنا چاہتی ہوں، ماما جانے ماما اس طرح کیوں کرتی ہیں؟ میری فرینڈس کی مدرس کتنی اچھی ہیں، ایگزامز کے دنوں میں کتنا خیال کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے چائے دودھ وغیرہ بنا کر دے جاتی ہیں۔ ماما کو میری فرینڈس کا گھر پر آنا پسند نہیں ہے۔ خیر وہ لوگ شور بھی تو اتنا کرتی ہیں۔ ماما سارا دن آفس میں سر کپا کر آتی ہیں، اس لیے چاہتی ہیں کہ گھر پر سکون ہو۔ ہمیشہ کی طرح وہ منفی اور مثبت خیالوں کی ضد میں تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے ماما کا یہی رویہ اور انداز دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کے ان 17 سالوں میں ماما نے شاید 17 بار بھی اسے اپنے عہد سے بات نہ کی ہوگی۔ اگر گھر میں بوا جی نہ ہوتی تو شاید وہ کب کی پاگل ہو چکی ہوتی۔ ماہی پتر، بوا جی کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ پتر، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اندر چل کر بیٹھ۔ ماما اتنی بے درد اور مایوس کیوں ہے؟ اس کے انداز کھویا کھویا سا تھا۔ کیسی؟ بوا جی نے اس کے بالوں کو سر ہلایا۔ اتنی کٹھور، ہر وقت غصے میں رہنے والی، اتنی سختی ہوتی ہے ان کے لہجے میں کہ نہ پتر، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ تیری ماں نے دکھ بھی تو اتنے اٹھائے ہیں، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ جانتی ہے نا کہ شادی کے صرف 1 سال بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ دوسری شادی کی تو شوہر عیاش نکلا۔ بڑے سخت حالات دیکھے تیری ماں نے۔ بوا جی نے دھیرے دھیرے اس کے بال سلاتی رہی اور ماما کا دکھ دل میں محسوس کرنے لگی۔ ماما کی زندگی کے تلک پہلو 2 سال پہلے بوا جی نے ہی اسے دکھائے تھے۔ ہر بار وہ بوا جی کے منہ سے یہ باتیں سن کر نئے سرے سے دکھی ہو جاتی تھی، اور اب بھی وہ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کوریڈور میں سے گزرا تو رمنا کے کمرے سے دبی دبی ہنسی کی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیا۔ آقا جان کی لڑکیوں کا یوں اونچی آواز میں بولنا ہنسنا بالکل ناپسند تھا۔ رمنا ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، مگر بے حد چنچل اور شوق طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے برعکس اس کی چھوٹی 2 بہنوں کی طبیعت میں تحمل اور بردباری کا عنصر نمایاں تھا۔ رمنا کی فرینڈز بھی اس کی طرح چنچل تھی۔ وہ آقا جان کی طبیعت سے واقف تھی، اس لیے جب بھی اس کی فرینڈز آتی، رمنا کے کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا، کھڑکیوں پر پردے گرے دیے جاتے۔ اچانک پٹ سے دروازہ کھلا تو وہ چونک گیا۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رمنا دروازے پر نمودار ہوئی تھی۔ وہ لمحے کو گڑبڑا گیا۔ کون ہے رمنا؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ اندر سے بیک وقت پوچھا گیا۔ ٹچ می ناٹ۔ رمنا کھلکھلائی پھر یکدم منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک لمحے کو علی کا چہرہ خوب سے سرخ پڑ گیا۔ وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ اسے اپنی پیچھے نسوانی کہکو کی بازگشت سنائی دی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، کم کو دبو سا، ذرا سی بات پر چہرہ سرخ ہو جاتا، لوگوں کی کمپنی سے گھبرانے والا۔ اسی لیے رمنا اور اس کی فرینڈز نے اس کا نام ٹچ می ناٹ رکھ کر چھوڑا تھا۔ علی برآمدے میں تخت پر بیٹھی نفیسہ بیگم نے اسے پکارا۔ طیبہ بھی وہی موجود تھی۔ جی اماں، بیٹا یہ لسٹ لے لو اور بازار سے جا کر یہ سارا سامان لے آؤ۔ او ساجی جا، علی بھائی کے ساتھ بازار سے سودا لیا۔ علی کے ساتھ ساتھ صحن میں کھڑے ساجد عرف ساجی کو بھی مخاطب کیا، جو گیلے کپڑوں سے اپنے سائیکل چپکانے میں مصروف تھا۔ علی نے نفیسہ بیگم کے ہاتھ سے لسٹ لے لی اور ساجی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سودا سلف کی خریداری میں 2 گھنٹے نکل گئے۔ پورے مہینے کا راشن تھا۔ وہ اثر کے وقت کا گیا، مغرب کے بعد ہی گھر پہنچا تھا۔ کچن میں سکینہ بوا کو سب سامان تھمایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مغرب کے بعد اسے 1-2 جگہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد اس نے آقا جان کی اجازت سے ٹیوشن پڑھانی شروع کی تھی۔ آقا جان اس کے اس فیصلے سے کافی ناخوش تھے، مگر پھر اس کے اصرار پر مان گئے، کیونکہ وہ کبھی اس طرح کسی بات پر اصرار نہیں کیا کرتے تھے۔ علی محض 5 برس کا تھا جب والدین کے سائے سے محروم ہو گیا۔ حشمت جا اس کے والد کے دور پڑ کے رشتہ دار تھے۔ یتیم بچے کو عزیز و قارب نے اپنانے میں انا کانی کی تو حشمت جا رہ نہ سکے۔ علی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ حشمت جا اور رفاقت جا دوہی بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں کے گھر پاس پاس تھے۔ نفیسہ بیگم ذرا سخت مزاج تھی اور علی کی آمد انہیں کچھ ناگوار گزری تھی، مگر حشمت جا کے سامنے بولنے کی کسی کی جرات نہ تھی۔ رمنا، کاشف، ہما اور ثنا ان کی اولاد تھی۔ رفاقت جا کے 2 بیٹے ہارون اور نعمان، 2 بیٹیاں آنسا اور عاتقہ تھیں۔ گو حشمت جا نے کبھی بھی علی سے غیروں والا سلوک نہیں کیا تو اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، مگر نفیسہ بیگم کا رویہ اس کو یہ باور کرانے کو کافی تھا کہ وہ غیر تھا اور اس گھر میں ترس کھا کر لایا گیا ہے۔ اور سنبھالتے اس نے خود بخود گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ دوڑ دوڑ کر سب کے کام کرتا، انکار کرنا تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ نفیسہ بیگم کو اب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو ان کے رویے میں خود بخود لچک آ گئی۔
گھر کے اندر باہر کے کاموں کے لیے علی سے زیادہ بااعتماد شخص بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ رمانہ اس سے 6 برس بڑی تھی، جبکہ کاشف اور نعمان اس سے چھوٹے تھے۔ ہارون گزشتہ 5 برس سے کینیڈا میں مقیم تھے۔ وہ رمنہ سے سال بھر ہی بڑے تھے۔ یوں رمنہ گھر میں سب بچوں میں بڑی تھی، مگر بلا کی شوخ و چنچل واقع ہوئی تھی۔ ہش آواز پر علی نے کتاب پر سے نظر ہٹائی۔ انٹر کے ایگزامز ہونے والے تھے اور جب بھی وہ فارغ وقت ملتا پڑھنے میں مصروف کر دیتا۔ علی ادھر، اس نے سر گھما کے دیکھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی پچھلے سین میں کھلتی تھی، وہاں رمنہ موجود تھی۔ آپ یہاں، یہ فلم تو لا دو۔ رمنہ نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ ان تینوں میں سے جو بھی ہو لے آنا، لا دوں گا۔ وہ جانتا تھا آغا جان ان فلموں، خاص طور پر انڈین فلموں کے سخت خلاف تھے، اور یوں چوری چھپے رمنہ کو فلم لا کر دینا سے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اوف، وہ اگر مگر چھوڑو اور جلدی سے فلم لے کے رہو، میں اس وقت سب بور ہو رہی ہوں۔ اسے گریجویشن کیے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے تھے، ایم اے میں داخلہ لینے کا فی الحال کوئی ارادہ نہ تھا۔ یوں تو آغا جان یعنی حشمت جان نے خاصی سخت طبیعت پائی تھی، مگر لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے وہ سب سے بڑے حامی تھے۔ ٹھیک ہے، وہ جٹ ہاتھ میں تھمے باہر نکل گیا۔ فلم کی کیسٹ اپنے سویٹر میں چھپائے اندر داخل ہوا۔ آغا جان کو دیکھ کر رنگ فک ہو گیا۔ وہ سامنے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ علی انہوں نے دیکھتے ہی پکارا تھا، جی السلام علیکم۔ وہ تو نکلتا ان کے پاس چلا آیا، وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ آغا جان ہفتے میں 3 دن اپنے فارم ہاؤس میں گزارا کرتے تھے، اس بار وہ 2 دن بعد ہی واپس آ گئے تھے۔ جی ٹھیک ہوں۔ اس نے بغل میں دبی فلم کی کیسٹ کو بے بسی سے دیکھا۔ پرچے کب ہیں تمہارے؟ 15 دن بعد۔ 15 دن بعد تمہارے امتحان اور تم یوں باہر گھوم پھر رہے ہو؟ جی وہ میں کام سے گیا تھا۔ اچھا جاؤ، جا کر پڑھو۔ گلو خلاصی ہونے پر وہ شکر بجا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رمنہ پچھلے سین میں موجود تھی۔ یہ لیجیے، آپ کی فلم نے تو مجھے مروا دینا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آغا جان تشریف لے آئے ہیں کیا؟ مگر ابھی تو صرف 2 دن ہوئے۔ او مارے گئے، واپس کر آنا۔ رمنہ گویا سر پر پیر رکھے واپس دوڑ گئی، اور وہ فلم کی کیسٹ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اے لیولز میں وہ شاندار نمبروں سے کامیاب ہوئی تھی، جس پر مما بے حد خوش ہوئی تھی۔ مما کو خوش دیکھ کر مہا کا سر و خون بڑھ گیا تھا۔ اتنی شاندار کامیابی پر اسے اسکالرشپ ملا تھا۔ مما خود بھی اسے انگلینڈ بھیجنا چاہتی تھی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ لنڈن میں اس کے چاچو کا گھر تھا، اس لیے ماما بے فکر تھی۔ وہ پہلی بار بوا جی اور مما سے دور جا رہی تھی، اس لیے خاصی افسردہ تھی۔ مما کے سامنے اس نے اپنے آنسوں پر کافی کنٹرول کیا تھا، کیونکہ مما کو رونے والے لوگ سخت برے لگتے تھے، مگر ایئرپورٹ پر مما کے گلے لگ کر وہ بری طرح سے روتی تھی۔ مما کی فورن ڈیلیگیشن سے میٹنگ نہ ہوتی تو وہ خود اس کے ساتھ لنڈن جاتی، مگر میٹنگ بہت اہم تھی، اور تب اس نے پہلی بار مما کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ بظاہر سخت اور سپاٹ چہرے والی مما کا دل خاصا گداس تھا، اور وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی، پیار کرتی تھی۔ یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر وہ اپنا سامان لی پریشان سے کھڑی تھی۔ مما نے کہا تھا کہ چاچو اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کر لیں گے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر چاچو کو کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ گریسفل سا بندہ اس سے مخاطب تھا۔ اینی پرابلم لٹل گرل؟ اس کی آنکھیں جانے کیوں بھر آئیں۔ حسیب کہاں رہ گئے یار؟ تبھی وہاں ایک دوسرا شخص چلا آیا اور پہلے والے سے مخاطب ہوا، پاکستانی ہے؟ مہا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اجنبی دیس میں کوئی عوام وطن مل جائے تو ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے۔ کیا ہم شکل سے جاپانی لگتے ہیں؟ وہ شخص جس کا نام حسیب تھا دھیرے سے مسکرایا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بڑوں کی سی شفقت تھی۔ ان کی عمروں کا اندازہ لگانا مشکل تھا، وہ دونوں 35 سے 40 کے درمیان لگتے تھے۔ مہا نے محسوس کیا وہ دوسرا شخص ماتھے پر بل ڈالے اسے تیکھے چتون سے گھور رہا تھا۔ کیا آپ اکیلی ہیں؟ حسیب نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے چاچو کو مجھے ریسیو کرنے آنا تھا، مگر وہ اب تک پہنچے ہی نہیں، تو ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں، گھر کا پتہ تو ہے نا تمہارے پاس؟ جی، مگر وہ تو بزب کا شکار ہوئی۔ حسیب، ہم پہلے ہی خاصی لیٹ ہو چکے ہیں، چلو اب یہاں سے۔ اس شخص کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بیزاری تھی۔ تبھی مہا کو سامنے سے چاچو آتے ہوئے دکھائی دیے تو وہ ہاتھ ہلاتی ان کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے مڑ کر حسیب کی طرف ایک اسمائل پاس کی، دوسرے شخص پر نظر پڑتے اس کے مسکراتے لب بھیج گئے۔ اسے جانے کیوں اس شخص کی سرد آنکھوں سے ایک خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ارے وہ دیکھو، ٹچ می ناٹ۔ صوبیہ کے کہنے پر رمنہ سمیت ان چاروں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ گرلز کالج کے گیٹ پر وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ گھگنا شکل سے کیسا معصوم لگتا ہے، اور اس طرح گرلز کالج کے سامنے کھڑا لڑکیوں کو گھور رہا ہے۔ ندرت نے تبصرہ کیا۔ رمنہ، تم تو کہتی تھی بڑا سیدھا لڑکا ہے۔ عظمیٰ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ رمنہ خود بھی حیران نظر آ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی علی کو گرلز کالج کے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ اوہ، آج کالج میں فن فیئر ہے نا، اور مصروف رنگ برنگی لڑکیوں کا نظارہ کرنے آئے ہیں۔ رمنہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ چاروں تو گریجویشن کے بعد فارغ ہو چکی تھی، مگر آج فن فیئر کی وجہ سے چاروں کھٹی ہوئی تھی۔ ہما، ثنا، آنسا اور عاطقہ بھی ساتھ ہی میں تھی۔ تبھی شاید علی کی نظر رمنہ پر پڑی تو اس نے اشارے سے بلایا تھا۔ واہ، کیا دیدت لے رہی ہے، جاؤ بھی تمہیں بلا رہا ہے۔ صوبیہ نے کہا تو وہ گیٹ کی طرف چل دی۔ علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آغا جان نے مجھے آپ لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، اپینڈکس کا کیس ہے، ابھی ہسپتال میں داخل کروا کے آیا ہوں۔ آغا جان بھی وہیں ہیں، آپ ثنا، آنسا وغیرہ کو بلائیے، میں نے اتنے ہی میں ٹیکسی پکڑتا ہوں۔ بعجلت کہتا وہ پلٹ گیا۔ تو ہم لوگ خواہ مخواہ بیچارے پر شک کر رہے تھے، ایسے ہی تو ہم نے اس کا نام ٹچ می ناٹ نہیں رکھا۔ لڑکیوں سے تو یوں دور بھاگتا ہے جیسے جیسے رمنہ کوئی مثال سوچنے کو رکی، جیسے چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ندرت نے ہنستے ہوئے فکرہ لگایا تو وہ چاروں ہنس دی۔ اس لڑکے
کو محبت کے جال میں پھانسنا خاصا مشکل بلکہ ناممکن لگتا ہے. جانے کون قسمت کی ماری اس پتھر سے سر ٹکرائے گی. صوفیہ نے کہا. اتنے میں آنسا وہاں آ گئی تو رمنا نے اسے باقی تینوں کو بلانے بھیج دیا جو جانے کس کس اسٹال پر گھوم رہی تھی. تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ علی کو امپریس کرنا مشکل کام ہے. رمنا نے صوفیہ سے کہا. جو لڑکا لڑکیوں کا نام سن کر بھٹکتا ہو وہ بھلا کسی لڑکی سے پیار کی پینگیں کیسے بڑھائے گا. میں نہیں مانتی. رمنا نے کندھے اچکائے. آزمائش شرط ہے. چیلنج کرتی ہو. بالکل. اگر میں اسے پٹانے میں کامیاب ہوئی تو کیا دو گی. جو تم کہو. تو پھر ٹھیک ہے مجھے یہ چیلنج منظور ہے. پاگل ہوئی ہو تم دونوں. یہ اپنے سے 6 بار چھوٹے لڑکے کو پھنسانے چلی ہو. عظما نے ٹوکا. چھوٹا ہے تو کیا ہوا. ہم کون سا سیریس ہیں. رمنا نے بالوں کو جھٹکا. پھر بھی وہ بہت معصوم لڑکا ہے. تم لوگ یہ فلرٹ کر کے اوفو عظما تم اتنی ایموشنل کیوں ہو. یہ تو صرف مذاق ہے. رمنا نے دوپٹہ سر پر جمایا. ثنا ہما وغیرہ آ چکی تھی. سامنے گیٹ پر علی کھڑا تھا. وہ ان سب کے ہمراہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی. کالج کا پہلا دن تو تعارف وغیرہ میں گزر گیا. اس کا ایڈمیشن تو لندن پہنچنے سے پہلے ہو چکا تھا. چند دن تو یوں ہی بور سے گزر گئے. کلاس میں کسی سے خاص فرینکنس نہ ہو سکی تھی. کچھ وہ کم گو اور الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی تو کچھ ان گوروں کو کا رویہ سچ سا تھا جو ہر ایشین خاص طور پر برے صغیر کے باشندوں سے ہوتا ہے. شاید ان کے ذہن میں آج بھی یہ بات قائم ہے کہ نصف صدی پہلے برے صغیر کے لوگ ان کے غلام تھے اور 50 برس کا عرصہ بھی ان کے ذہنوں میں برتری کا زم ختم نہیں کر پایا. ہیلو میں نندنی شرما ہوں. 5ویں روز اس کی کلاس فیلو اس کے روبرو تھی. مہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا. مہادورانی. مہا نے اپنا ہاتھ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں دیا. پاکستانی. نندنی کے پوچھنے پر مہا نے اس بات میں سر ہلا دیا. میرا تعلق بھارت کے شہر آگرہ سے ہے. کیا تم مجھ سے دوستی کرنا پسند کرو گی. آف کورس. مہا دھیرے سے مسکرائی. پھر اگلے چند دنوں میں دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی. مہا چند جتنی کم کو تھی نندنی اتنی ہی باتونی تھی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایکسائٹڈ ہو جایا کرتی تھی. نندنی کی فیملی گزشتہ 20 برس سے لندن میں ہی سیٹل تھی. مہا کے چاچو اویس تورانی کے گھر میں ان کے بیگم اور 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے. سعد اور اسد بالترتیب 6 اور 4 سال کے تھے. اویس تورانی کا اپنا پیٹرول پمپ اور 1-2 شاپس تھیں جبکہ ان کی بیگم صبا بھی جاب کرتی تھی. دونوں بچے اسکول جاتے تھے. مہا کالج میں ہوتی تھی. یوں چاچو کے گھر والے شام کے وقت ہی اکٹھے ہو پاتے تھے. اکثر اویس تورانی اور صبا لیٹ نائٹ پارٹیز بھی اٹینڈ کیا کرتے تھے. اویس چاچو لیے دیے رہنے والے انسان تھے. صبا بھی مصروف رہتی تھی. مہا چند ہی دنوں میں بور ہو گئی تھی اور ایسے میں نندنی کی دوستی سے غنیمت لگی تھی. مما تقریباً روز ہی فون کرتی تھی. مما اس کے بارے میں جتنی فکر مند رہتی تھی چاچو اتنی ہی بے فکر تھے. انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مہا کتنے بجے گھر سے جاتی ہے اور کہاں جاتی ہے اور کیوں جاتی ہے. ایک بار مہا نے ان سے نندنی کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو چاچو اور صبا چاچی نے اسے یوں دیکھا جیسے اس سے کوئی عجیب بات کہی ہو. یہ پاکستان انگلینڈ ہے. تم جہاں جانا چاہو ہم سے پناہ پوچھے جا سکتی ہو. ہاں اگر اپنے ساتھ اپارٹمنٹ کی ایکسٹرا چابی رکھنا مت بھولنا. چاچو کی بات پر وہ حیران ہوئی تھی مگر رفتہ رفتہ عادی ہوگی. اگرچہ ماما پاکستان میں تھی مگر ان کا خوف یہاں بھی اس کے دل میں تھا. وہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی تھی جو ماما کو ناپسند تھا. نندنی کے علاوہ اس کی دوستی میمونہ عبدالعزیز اور صوفیہ بشیر سے بھی ہو گئی تھی جو چند دنوں بعد ان کی کلاس میں آئی تھی. میمونہ کا تعلق مصر سے تھا جبکہ صوفیہ ترکی سے تعلق رکھتی تھی. میمونہ بہت سادہ سی لڑکی تھی جبکہ صوفیہ نندنی کی طرح شوق مگر کچھ اڑیل سی لگی تھی. وہ اپنے موڈ کی مالک تھی. موڈ ہوتا تو رات کے تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتی رہتی اور کبھی 2 دن تک کالج نہ آتی. صوفیہ کی طرح نندنی بھی گھومنے پھرنے کی دلدادہ تھی. وہ دونوں اچانک ہی کوئی نہ کوئی پروگرام سیٹ کر لیتی اور مہا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیتی. میمونہ تو صاف انکار کرتی تھی مگر مہا ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتی. اس روز بھی وہ تینوں ونڈو شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی. گرما گرم بھاپ اڑاتی کافی سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ سڑک کے کنارے بنے فٹ پاتھ پر واک کر رہی تھی. ایک بات کہوں. نندنی کے کہنے پر صوفیہ اور مہا اس کی طرف دیکھنے لگی. مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے. کس سے. دونوں کے منہ سے نکلا تھا. نندنی نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے مسکرائی. کچھ منہ سے بھی پھوٹو یا یوں ہی مسکراتی رہو گی. مہا نے کہا. اجیت نام ہے اس کا. تم کہاں ملے اس سے. دیکھنے میں کیسا ہے. کرتا کیا ہے. کہ ہمارے کالج میں پڑھتا ہے. صوفیہ اور مہا کا پے در پہ سوالات پر نندنی نے ہاتھ اٹھا کر روکا. دم تو لو ذرا. سب بتاتی ہوں. وہ انڈیا میں رہتا ہے. MBA کر رہا ہے. پچھلے 2 ماہ سے ہمارا انٹرنیٹ پر رابطہ ہے. نندنی نے تفصیل بتائی. تو تم اس سے ملی نہیں مگر جلدی وہ یہاں آئے گا اپنے ماتا پتا کے ساتھ. اوہ جب بھی میں کہوں محترمہ نندنی صاحبہ دن بدن نکھرتی کیوں جا رہی ہیں. صوفیہ نے چھیڑا تو وہ ہنس دی. چلو اسی خوشی میں آئس کریم کھاتے ہیں. نندنی نے آفر کی. وہ اتنی ٹھنڈ میں. پھر ابھی تو کافی پی ہے. مہا نے سردی کی شدت محسوس کرتے ہوئے کہا. کافی پیے ہوئے گھنٹہ ہو گیا. چلو نا یہی تو موسم ہے آئس کریم کھانے کا. وہ دونوں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے گئی. کون آئس کریم ہاتھ میں وہ لیے. وہ پلٹی تھی. کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی. ہاتھ میں موجود آئس کریم مقابل کا لباس داغدار کر چکی تھی. مہا نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کو خوفزدہ سی ہو گئی. وہ آنکھیں سے گھور رہی تھی. 2 آنکھیں. ان آنکھوں کی وحشت اسے سمانے کو کافی تھی. سوری وہ میں اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ چکا تھا. مہا کی آنکھیں جانے کیوں بھر آئی. کیا ہوا. کچھ کہا اس نے. اس کو رونے پر وہ دونوں بھی گھبرا گئی تھی. اسے نفی میں سارے لایا. پھر تم رو کیوں رہی ہو. پتہ نہیں. چلو اب گھر چلتے ہیں. وہ دیر ہو گئی ہے. مہا نے آنسو پہنچتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیا مگر ابھی بھی یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کی نگاہوں کی تپش اسے پگھلا دے گی. علی نے آواز پر سر اٹھا کر دیکھا. پچھلے سین میں کھلنے والی کھڑکی میں رمنا کھڑی تھی. آپ یہاں کوئی کام تھا کیا. وہ اٹھ کر کھڑکی تک آیا. کیوں. کیا میں بغیر کسی کام کے یہاں نہیں آ سکتی. بڑی بڑی جھیل کی گہری پانی جیسے نیلی آنکھیں ٹپٹا کر بولی تھی وہ.
وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ علی یکدم ٹسپٹا گیا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ وہ اٹک سا گیا تو رمنا کھلکھلا کر ہنسی۔ آقا جان آج صبح ہی فارم ہاؤس پر گئے تھے، اس لیے وہ دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں رمنا کو علی کے کمرے میں آنا یقیناً اچنبے کی بات تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ رمنا بغیر کسی کام کے علی کے پاس آئی تھی۔ میں ادھر سے آتی ہوں، اور پھر اگلے چند سیکنڈ میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ او ہو، بڑی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، اس کی چارپائی پر پڑھی کتابیں دیکھتے ہوئے اس سے کہا، پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ علی ابھی تک حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ ارے تم کھڑے کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو نا، پلیز یہاں سے چلی جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا؟ وہ بے خوفی سے بولتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ علی کے لیے تو آج حیران ہونے کا دن تھا۔ آج نہیں لگتا رمنا، اگر کوئی کام اچھا نہیں لگتا رمنا، اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیتی۔ تم یہ کیوں سمجھتی ہو کہ اگر کوئی تمہیں مخاطب کرے گا تو صرف کام کے لیے ہی کرے گا؟ تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ تم اس گھر میں کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ میں اپنی اوقات جانتا ہوں رمنا بی بی۔ وہ سہزی انداز میں ہنسا۔ شٹ اپ، اب میرے نام کے ساتھ یہ بی بی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے یہ تم دل سے پوچھو، میرے دل سے پوچھو۔ وہ قطرے رخ موڑ کر بڑبڑائی، مگر اس طرح کے علی کی بڑبڑاہٹ واضح طور پر سن سکتا تھا۔ اینی وے تم پڑھو، میں چلتی ہوں۔ اسے جانے کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر یکدم مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سنو، احساس کمتری سے نکل آؤ، اپنے آپ کو اتنا کمتر مت سمجھا کرو۔ یہ کہہ کر وہ چپاک سے باہر نکل گئی۔ شاباش رمنا، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ باہر نکل کے اس نے دل میں خود کو داد دیا، پھر زیر لب گنگناتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو سر، اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ گڑیا سی لڑکی سے مخاطب تھی۔ مجھے پہچانا آپ نے؟ آف کورس بھائی، تم میں بھی بھول سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا۔ کیسی ہو تم؟ فائن، آپ کیسی ہیں؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ تم اس کالج میں پڑھتی ہو؟ جی، مگر آپ یہاں؟ بھائی میرا دوست یہاں پر لیکچرار ہے، اس سے ملنے آیا تھا، زعیم حسن، کمپیوٹر کلاسز لیتا ہے، شاید تم جانتی ہو۔ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، مگر ان کے بارے میں سنا ضرور ہے، وہ تو فائنل کی کلاسز کو پڑھاتے ہیں، میں تو ابھی جونیئر ہوں۔ ارے ہم اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ ویسے مجھے حسیب رضا کہتے ہیں، سب مجھے رضا کے نام سے پکارتے ہیں۔ میرا نام ماہا ہے، بالکل تمہاری طرح کیوٹ سا نام ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، یہ میرا کارڈ رکھ لو، کبھی بھی میری ضرورت پڑی میں حاضر ہوں۔ حسیب نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور پھر پیار سے اس کے سر پر چپت لگاتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر ماہا کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ کون تھا یہ ہینڈسم؟ صوفیہ نے پوچھا۔ شرم کرو، اتنے بڑے ہیں وہاں سے، ماہا نے گھورا۔ او کم آن، ہینڈسم بندے کی تعریف کی جاتی ہے، عمر نہیں دیکھی جاتی۔ صوفیہ نے بالوں کو جھٹکا۔ تمہارے رشتہ دار ہیں کیا؟ نندنی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ نہیں، ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی تھی۔ او، نندنی اور صوفیہ نے چھیڑا۔ کم آن، وہ میرے لیے بالکل بڑے بھائی کی طرح ہے۔ ماہا نے زد چوک کر کہا تو وہ دونوں ہنسی ہے۔ یہ میمونہ کی بچی تو کہاں رہ گئی ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ ماہا نے موضوع بدل دیا۔ میمونہ گزشتہ ایک ہفتے سے اپنے گھر گئی ہوئی تھی، برسوں بات ہوئی تھی میری۔ میں تم لوگوں کو بتانا بھول گئی، اس کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکی۔ صوفیہ نے چنگم چھپاتے ہوئے مزے سے اطلاع دی۔ ماہا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنی بے پرواہ بےحیث لڑکی تھی، کوئی مرے یا جیے اس کے لیے عام سی بات تھی، اور تم اب بھی ہمیں بتا رہی ہو؟ کیا کہنا یاد نہیں رہا؟ کل شام کو پارٹی میں گئی ہوئی تھی میں، اس لیے تم لوگوں کو بتانا بھول گئی۔ ماہا محض تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میمونہ اگلے 2 دن بعد واپس آ گئی تھی، بے حد افسردہ تھی۔ ماں کی وفات کے بعد دادی نے اسے پالا تھا، اس کے والد نے دوسری شادی کر رکھی تھی، اس لیے دادی ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ رفتہ رفتہ وہ بہل گئی۔ ماہا کو وہ بے حد اچھی لگتی تھی۔ میمونہ کو بھی نندنی اور صوفیہ کی نسبت ماہا سے زیادہ بنتی تھی۔ سنو، آج شام کو میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ اس روز نندنی نے ان تینوں سے کہا تھا۔ کس سے؟ اجیت سے۔ واٹ؟ وہ لندن کب آیا؟ ماہا اور صوفیہ چلائیں۔ 2 دن ہو گئے۔ کمینی، تم ہمیں بتا رہی ہو؟ ظاہر ہے، پہلے میں خود مل لیتی اس سے تو کیسا ہے وہ؟ ارے تم لوگ بتانا۔ آج شام کو ہم آئس کریم بار میں مل رہے ہیں، نندنی نے انوائٹ کیا۔ میمونہ نے تو صاف انکار کر دیا۔ صوفیہ اور ماہا شام کو وہاں موجود تھیں۔ اجیت اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، صوفیہ اور ماہا دونوں کو وہ اچھا لگا تھا۔ ڈنر کے بعد اجیت اور نندنی چلے گئے۔ صوفیہ کہہ رہا تھا واک کرنے کا تھا، مجبوراً ماہا کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ رات کے 10 بجے تھے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت گئی ہو۔ سرد موسم، ہر طرف چھائی گئی قہر۔ ماہا نے جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے۔ صوفیہ کو کوئی جاننے والا مل گیا تو وہ ماہا کو رکنے کا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ماہا کو وہاں کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر صوفیہ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ علاقہ بھی کچھ سنسان سا لگ رہا تھا۔ ماہا کو ایک دم خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم موڑ لیا۔ ہائے بیبی، 3 لڑکے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ماہا نے ان کی جانب دیکھا تو جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تینوں آوارہ ٹائپ لڑکے خباثت سے دان نکالتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماہا نے آگے بڑھنا چاہا تو ایک لڑکے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہنی ڈونٹ وری، وی آر وتھ یو، لیو می۔ ماہا نے اپنا بات چھڑانا چاہا مگر بے بس رہی۔ وہ تینوں لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کسی انہونی کا احساس ہوتی ہے، اس کے آنسو بہنے لگے۔ ڈونٹ کرائی بیبی، ایک لڑکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو ٹرپ اٹھی۔ ہیلپ 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 ہیلپ۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی، مگر وہاں اس کی مدد کو کوئی نہ تھا، سوائے چیخنے کو، اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہے لیو ہر، چھوڑو اسے، پھنکارتی ہوئی آواز پر وہ تینوں لڑکے پلٹتے تھے۔ سامنے کھڑا شخص ڈیل ڈول میں ان تینوں پر بھاری تھا۔ جاؤ اپنا کام کرو، ایک لڑکا بولا۔ میں نے کہا لڑکی کو چھوڑ دو، اگر نہ چھوڑیں تو۔ اگلے ہی لمحے وہ ان لڑکوں پر پل پڑا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ ان تینوں وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ ماں ایک طرف کھڑی منہ پر دونوں ہاتھ رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ چلو، وہ اسے اپنی گاڑی تک لایا۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا مگر ابھی بھی رو رہی تھی۔ گھر کہاں ہے آپ کا؟ وہ اسے پوچھا مگر وہ روتی رہی۔ دیکھیے، اس طرح رونے کا کوئی فائدہ نہیں، خدا کا شکر ادا کرے کہ میں بر وقت وہاں پہنچ گیا۔ آپ مجھے اپنا گھر کا پتہ بتائیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔
اس کے تسلی میں اس لہجے پر مہا کے آنسو تھمے. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھ سکتی. وہ اس وقت مر جانے کی حد تک شرمندہ ہو رہی تھی. چونکہ سر اس نے گھر کا پتہ بتایا. اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک تھا اور وہ چابی رکھنا بھول گئی تھی. چاچو اور سبا چچی کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی رات 2-3 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی. وہ پریشان سی دروازے کے پاس کھڑی تھی. جب وہ گاڑی سے اتر کر اس کے پاس چلایا، یہاں خاصی روشنی تھی اور مہا بخوبی سے دیکھ سکتی تھی. آنکھوں میں سر سے تاثرات لیے وہ شخص وہی تھا جو حسیب رضا کے ساتھ ایئرپورٹ پر ملا تھا. اینی پرابلم؟ اس کے پوچھنے پر مہا نے روتے ہوئے سچویشن بتا دی. وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا. اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم آج کی رات میرے گھر پر گزار سکتی ہو. اور جانے کیوں مہا کا دل آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کرنے کو چاہ رہا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس نے اس کے مردوں پر اعتبار اٹھا لیا تھا، مگر سامنے کھڑا یہ شخص اس کے اعتماد کو بحال کر رہا تھا. مہا نے اس بات میں سر ہلا دیا. سارا راستہ خاموشی میں کٹا. آؤ. دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اشارہ کیا تھا. وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی. وہ اپارٹمنٹ سادہ مگر خوشنما تھا. مہا کو صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ اندر گم ہو گیا تھا. وہ سکڑی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، ہاتھوں کو باہم رگڑ کر گرم کرنا چاہتا بھی. وہ آ گیا. ڈنر سوٹ کی بجائے وہ سادہ سی شلوار قمیص میں ملبوس تھا. ایک شال اس کی طرف بڑھائی تھی. اس کی نگاہوں میں صدمہ ہو رہی تھی. مہا کو جانے کیوں اس کی آنکھوں سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا. آتش جان میں جلتی لکڑیوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی. ارد گرد سے بے نیاز و رنگوں سے کھیلنے میں مصروف تھا. گاہے بگاہے پاس رکھے صوفے کے مگ سے سپ بھی لے لیتا تھا. اونچا لمبا کسرتی بدن، گندمی رنگت اور کافی رنگ کے تھے بال. رم لیس فریم کا چشمہ اس کی شخصیت کو پروکار بناتا تھا. دایاں ہاتھ گال پر رکھے وہ بے اختیاری سے دیکھنے لگی. اینی پرابلم؟ گمبھیر آواز پر وہ چونکی تھی. پھر یکدم شرمندہ ہو کر سر نفی میں ہلایا تھا. اپنے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی کافی لایا تھا. مجھے زعیم حسن کہتے ہیں. جس کالج میں آپ پڑھتی ہیں میں بھی وہیں پڑھاتا ہوں. گزشتہ 16 برس سے لندن میں مقیم اور آپ کی فیملی نہ جانے کیوں. وہ پوچھ بیٹھی. لمحے بھر کو زعیم حسن کا چہرہ تاریک ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ بولا، میری کوئی فیملی نہیں ہے. چند ثانیے میں خاموش رہ گئی. آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی؟ میرا نام مہا ہے، مہا دورانی. اپنی مما کی اکلوتی اولاد ہوں. پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے تب میں صرف چند سال کی تھی. مما نے ہی مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا. اے لیولز میں ٹاپ کرنے پر مجھے اسکالرشپ ملا تھا، اس لیے پڑھنے کے لیے میں یہاں آئی ہوں. یہاں اپنے چاچو کے ساتھ رہتی ہوں. میں رات دیر تک پینٹنگ کرنے کا عادی ہوں. آپ سونا چاہیں تو سامنے والے بیڈ روم میں جا کر سو سکتی ہیں. وہ اجنبی سا لہجہ اونٹ کر آیا تھا. وہ اٹھ کر ایزل کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا. آف وائٹ اور براؤن میچنگ پر پردے اور قالین اور بڑا سا جہازی سائز کا بیڈ. ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ خاصا گرم تھا. بیڈ پر لیٹتی مہا کی آنکھیں بند ہونے لگی. نرم گرم کمبل میں لپٹی وہ چند ہی لمحوں میں غافل ہو گئی. زیم کافی دیر پینٹنگ میں مصروف رہا. کافی دنوں سے وہ یہ پینٹنگ مکمل کرنا چاہ رہا تھا، مگر وقت ہی نہیں ملتا تھا. گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ یہ پینٹنگ مکمل کر کے پایا تھا. دیوار گیر گھڑیال نے 3 بجے کا اعلان کیا تھا. اب اسے احساس ہوا کہ کتنا وقت بیت گیا تھا. رنگوں کو سمیٹ کر رکھا اور آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بے خبر سوئی مہا پر پڑی. وہ بالکل بھول چکا تھا کہ مہا یہاں تھی. اتنی دیر میں وہ اس کے وجود سے یکسر بے پرواہ ہو گیا تھا. اب اسے سامنے دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کتنے سکون سے سو رہی تھی. وہ ابھی کم عمر تھی نا، ورنہ ایک غیر مرد کی موجودگی میں اس کے کمرے میں اس قدر سکون سے سو نہ رہی ہوتی. زیم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی. ہر بار یہ چہرہ اسے ڈسٹرب کر دیتا تھا. وہ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا اور سر جھٹکتا. باہر نکل آیا. تم نے کبھی غور سے آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ کیا مطلب؟ علی نے حیرت سے اسے دیکھا. میں نے کوئی مشکل سوال تو نہیں کیا رمنا. آج کل آپ، وہ کچھ کہتے کہتے جگ گیا. آج کل میں عجیب باتیں کرنے لگی. یہ کہنا چاہتی ہوں نا؟ وہ خاموش رہا. علی تم نے کبھی سوچا کہ تم کتنے خوبصورت ہو؟ میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ سوچ سکوں. پہلی بار ہلکا سا شکوہ اس کے لبوں سے نکلا تھا. یہ تو تمہاری غلطی ہے. تم نے کیوں خود کو اس قدر مصروف کر لیا؟ اپنے لیے وقت نکالو علی. اپنی ایک علیحدہ شناخت بناؤ، ایک مقام بناؤ. رمنا بی بی جدوجہد وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی آپ کو سراہنے والا ہو، آپ کی غلطی پر ٹوکنے والا ہو اور اچھا پر داد دینے والا ہو. میں ہوں نا جی. وہ خاصا حیران ہوا تھا. ہاں علی، تم میرے لیے کیا ہو یا شاید تم نہیں جانتے. رمنا آپ لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا. سوچو مگر اتنا زیادہ نہیں. اچھا میں چلتی ہوں. اٹھ کر چلی گئی. علی سوچو کہ بمر میں پنسا وہیں بیٹھا رہا. رمنا کے التفات علی کے لیے باعث حیرت تھا. وہ اب اکثر علی کے ساتھ باتوں میں مصروف پائی جاتی تھی. جن دنوں آقا جان گھر پر ہوتے رمنا کے لیے سے ملاقاتیں تقریباً ختم ہو جاتی. علی گھر کے کاموں میں کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھانے بھی جایا کرتا تھا. فارغ اوقات میں رمنا سے گپ شپ ہوتی. لاشعوری طور پر وہ اس کی کمپنی انجوائے کرنے لگا تھا. اسے بھی رمنا کا انتظار رہنے لگا تھا. رمنا کا ماسٹرز مکمل ہوا اور علی نے انٹر پاس کر کے گریجویشن کے لیے ایڈمیشن لے لیا. رمنا اور علی بھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی. نفیسہ بیگم اکثر بیمار رہتی تھی. ان اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ان کی ناک کے نیچے رمنا کیا کھیل کھیل رہی تھی. اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی. سبھی لوگ جا رہے تھے. علی بیٹا ذرا دیکھنا تو یہ لڑکیاں کہاں رہ گئی ہیں. غزہ اتنی دیر ہونے کو آئی پر ان لڑکیوں کی تیاریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. نفیسہ بیگم چلا کر کہتے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی. ڈرائیور کب سے گاڑی تیار کر کے کھڑا تھا مگر ان لڑکیوں کا کہیں پتہ ہی نہ تھا. علی اوپر گیا تو ثنا اور حما تیار ہو کر نیچے ہی آ رہی تھی. وہ دھیرے سے دستک دے کر ہم رمنا کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو جھجک گیا. رمنا بنا
बिना दुपट्टे के आईने के सामने खड़ी थी। कौन? अली, ये तुम हो? चलो शुक्र है कोई तो आया। प्लीज़ ज़रा ड्रेस का हुक तो लगा दो। दुपट्टा शाने पर धरते हुए उसने लंबे घने बालों का आबशार हटाया और अली के पास चली आई। मैं वो घबराया तो रमना ने एक अदा से इसे घूरा। ओफ वो, पहले इतनी देर हो गई है, वो ठनकी। अली ने लरसते हाथों से ड्रेस का हुक लगाया, फौरन पलटने लगा। जब रमना ने पुकार लिया, ये बताओगे नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ? अली ने एक नज़र इसकी तरफ देखा तो वो मबहूत रह गया। वो बेहद हसीन लग रही थी। अगले ही पल वो नजरें चुरा गया। बताओ ना, बताना नहीं चाहती या हिम्मत नहीं रखते? रमना इसके सामने आ गई। बहुत बहुत अच्छी, वो घबरा कर कहते हुए बाहर निकल गया। बेवकूफ़। रमना के लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। वहाँ की आंख खोली तो क्लमे को बिल्कुल भूल चुकी थी वो कहाँ थी। अंगड़ाई लेकर बेदार हुई, तभी इसकी नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी और तब इसे एहसास हुआ कि वो कहाँ थी। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में रखे सोफे कम बेड पर ज़ेम सो रहा था। सामने पड़ी मेज़ पर रंग बरंग बिखरे हुए थे। कॉफ़ी के मग इसी तरह धरे थे। एंजल पर धरी पेंटिंग मुकम्मल हो चुकी थी। महा कुछ देर इस पेंटिंग को देखती रही। इसकी समझ में ना आया कि पेंटिंग में मुसव्विर क्या दिखाना चाह रहा था, मगर फिर भी वो बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले को अपनी तरफ खींचती थी। वो पलटी तो एक लम्हे को रुक सी गई। ज़हीम हसन जाग चुका था और इसको देख रहा था। वो जाने क्यों घबरा सी गई। गुड मॉर्निंग सर। इसके सामने यूं ही अल्फाज जुबान का साथ छोड़ने लगे थे। वो धीरे से सारे लाता उठकर अंदर चला गया। महा ने सीने में अटकी सांस खारिज की। सुबह के 8 बज रहे थे। ओह नो, 9 बजे तो मिसेस मार्गरेट की क्लास है। आज का लेक्चर तो बहुत अहम है। वो सोच में पड़ गई, मुझे अब घर जाना चाहिए। वो सोचा में गुम बैठी थी जब ज़हीम हसन कमरे से बरामद हुआ। अब तक रफ से हुलिये में था। सर मैं घर जाना चाहती हूँ, मैंने आपको रोका तो नहीं है? वही सरमर लहजा था। वहाँ जाने को शर्मिंदा हो गई। तब शायद ज़हीम को अपने रवैये का एहसास हुआ। मेरा ख्याल है नाश्ता कर लिया जाए, इसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मुझे 9 बजे कॉलेज में पहुँचना है, मैं खुद चली जाऊँगी। वो एक लम्हे को रुका। ओके, मैं गाड़ी की चाबियाँ ले लूँ। अगले चंद मिनटों में वो इसके साथ अपने घर के रास्ते पर गामजन थी। थैंक यू सर। घर के सामने उतरते हुए इसने कहा, इट्स ओके। कोशिश कीजिएगा आइंदा यूँ रात के तक बाहर न रहें। धीमे मगर मजबूत लहजे में कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो मुसलसल डोर बेल बजा रही थी। सुबह के 8:30 बजे चाचू वगैरह सो रहे होते थे। तकरीबन 10 मिनट बाद सबा चाची ने दरवाज़ा खोला था। इसे दरवाजे पर देखकर यकीनन हैरान हो रही थी। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वो यकीनन इल्म थी कि माह रात भर घर से बाहर रही थी। वो मैं एक फ्रेंड के घर पर थी। वो जाने कि वो सच ना बता सकी। सबा मुतमईन हुई या नहीं, मगर उन्होंने जाहिर ना किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। माह का दिल जाने क्यों बुरा होने लगा। इसके अपने चच्चा और चच्चे इस कदर बेपरवाह और बेहिस होंगे, इसका ऐसा अंदाजा ना था। इन्हें एहसास ही नहीं था कि वो रात भर घर से क्यों गायब रही थी। अगर मम्मा को पता चल जाए तो वो मुझे जान से मार डालें। मम्मा का ख्याल आती वो खौफजदा सी हो गई। आई एम सॉरी माइंदा, मैं रात गए तक घर से बाहर नहीं रहूँगी। दिल ही दिल में मम्मा से मुखातिब थी। तैयबा चाची के बड़े बेटे हारून तालीम मुकम्मल होने के बाद कनाडा से आ रहे थे। तकरीबन 7 बरस बाद वो वापस आ रहे थे, इसलिए तैयबा चाची और रफाका चचा बेहद खुश थे। घर भर में इनके मुस्तकबाल की तैयारियां हो रही थी। इधर दूसरी तरफ रमना हर वक्त अली के साथ दिखाई देती। जिन दिनों आका जान फार्म हाउस पर होते वो सारा सारा दिन अली की बातों में लगाए रखती। इसे महसूस हो रहा था कि अली भी इसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। बस कुछ दिन और मैं शर्त जीत जाऊंगी। वो फ़ोन पर नुदरत से बात कर रही थी। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था कि तुम शर्त जीत जाओगी और अब तो सोबिया को भी मालूम हो गया है। वो कोई लड़की खुद से किसी लड़के की तरफ बढ़े और लड़का तवज्जो ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे शर्ट जीतने पर सोबिया से लोगी क्या? तुम्हें याद है इसका वो पिंक ड्रेस जो इसने अपने लिए बनवा रखा है और मुझे वो बहुत पसंद आया था। वो तो सोबिया को बेहद पसंद है। शर्त तो शर्त है, शर्त लगाइए तो पूरी भी कर लेंगे। वो मुस्कुराई, तभी इसके नज़र अंदर दाखिल होते अली पर पड़ी। ओह, तुम नहीं जानती नुरत, मैं अली से किस कदर प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानबूझकर अली को सुनाने की खातिर ऊंचा बोल रही थी। दूसरी तरफ नुदरत को एकदम इसके पलटा खाने पर हैरत होती। पता नहीं वो मुझसे मोहब्बत करता है या बस तुम मेरे लिए दुआ करना। अगर अली मुझे ना मिला मैं मर जाऊंगी। लहजा गुलूगीर बना। अली अपनी जगह साख्त बना खड़ा रहा। फ़ोन रखकर रमना पलटी तो हैरान न होने की ज़बरदस्त एक्टिंग करने लगी। अली तुम कब आए? लहजा घबराहट का अक्स लिए हुए था। मैं बस अभी। वो गया किसी ख्वाब से जगा था। तुमने कुछ, मेरा मतलब है तुम बिल्कुल भी आए हो ना? तुमने कुछ सुना तो नहीं? इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करने पर रमना ने दिल में खुद को शाबाश दी। वो धीरे से नफ़े में सहला था। वापस पलट गया। अपने कमरे में पहुंचकर वो काफ़ी गुमसुम बैठा रहा। रमना इसे 6 बरस बड़ी थी। उम्रों के फ़र्क को नज़रअंदाज भी कर दिया जाए तो वो कभी रमना को इस नज़र से देखने की जरूरत नहीं कर सकता था। रमना इससे मोहब्बत करने निकली है, ये एहसास इसके लिए परेशान कौन था। 19 वर्ष का वो लड़का अपनी उम्र से ज़्यादा पुख्ता सोच का मालिक था। बेशक हशमत जहाँ ने इसे बच्चों की तरह पाला था, मगर वो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। भला इन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाला लड़का इनका दामाद नहीं है, कैसे हो सकता है? रमना गलत सोच रास्ते पर चल रही है। इस्तरारी कैफियत में नाखून चबाता वो बेहद परेशान लग रहा था। रमना ने अली का दिल अपनी तरह माइल करने के लिए ऐसा किया था, मगर इसका उल्टा असर हुआ कि वो इसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा। कोशिश करता कि फारिग औकात में घर से बाहर रहे ताकि इसका और रमना का सामना कम से कम हो। बना बनाया खेल यूं बिगड़ जाए। रमना तिलमिला कर रह गई। अब जबकि वो शर्त जीतने वाली थी सब कुछ उलट हो गया था। अली मेरी बात सुनो, चंद दिनों बाद इसे बात करने का मौका मिल ही गया। कोई काम है? शट अप। कितनी बार कहा है खुद को मुलाजिम समझना छोड़ दो। वो दृष्टि से बोली। इसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? गहरी झील सी नीली आंखों में ढेर सारा पानी जमा हो गया। वो बेख्तियार नजर चुरा गया। बोलो ना अली, आखिर कसूर क्या है मेरा? इसका बाजू झंझोड़ डाला। आप क्या कह रही हैं? मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
झूठ मत बोलो, तुम झूठ मत बोलो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। आप मेरे लिए बेहद काबिल एहतराम है रमना, मैं कोई गलत बात सोच नहीं सकता। गलत बात? रमना ने उसकी बात काटी। मोहब्बत करना गलत बात नहीं है। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अली। ये अब ये तुम भी जानते हो ये ठीक नहीं है रमना। क्यों ठीक नहीं है? आपके और मेरे मुकाम और हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे मोहब्बत हैसियत और मर्तबा नहीं देखती, ठीक है मैं तुमसे बड़ी हूँ, मगर मोहब्बत उम्रों के फ़र्क से मावरा होती है। मैं आपके काबिल नहीं हूँ रमना। क्यों? तुम लूले हो, लंगड़े हो, या मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। इसकी बात कथा करके वो बोला, लहजे में बेबसी घुली थी। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और सोचो कि भवन में भटकना छोड़कर उठकर चली गई। आज शाम को हम लोग स्पाइडरमैन 2 का शो देखने चल रही हैं। आखिरी लेक्चर से फारिग होते ही सोफिया ने कहा, सॉरी मैं नहीं जाऊंगी। महा ने मना कर दिया। अरे महा, क्या अभी तक खफा हो मुझसे? सोफिया के कहने पर इसने एक खामोश निगाह इस पर डाली। इतनी बार तुमसे सॉरी कर चुकी हूँ यार, एक्चुअली उस दिन मेरा स्कूल फ्रेंड मिल गया था और मैं, प्लीज़ सोफिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या? तो फिर तुम आज शाम को चल रही हो ना? देखो आज तो मैमुना भी हमारे साथ चल रही है। कम मौन महा, छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो। नंदनी भी इसे कायल करना चाह, ठीक है, मगर ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रहूंगी मैं। चारों शाम को सिनेमा हॉल पहुंच चुकी थी। फिल्म देखने के दौरान वक्त गुजरने का पता भी न चला था। रात के 12 बज रहे थे। ओह इतनी देर हो गई। कलाई पर बंदी घड़ी देखते हुए बड़बड़ाई। मैमुना भी देर हो जाने पर कुछ परेशान सी हो रही थी। कम ऑन, तुम लोग तो खामखा परेशान हो रही है, ये लंदन है स्वीट हार्ट, नंदी ने कहा। तो सोफिया ने भी इसकी तायद की। सोफिया के पास अपनी गाड़ी थी, चारों साथ ही चली थी। सोफिया ने सबको इसके घर पर ड्रॉप करने की जिम्मेदारी ले ली थी। मैमुना को ड्रॉप करके वो अब महा को ड्रॉप करने जा रही थी। रास्ते में गाड़ी खराब होगी। ओह वो तीनों एक जुबान होकर बोली थी। मैं देखती हूँ। सोफिया बॉन्ड पर झुकी काफ़ी देर से फॉल्ट चेक करने की कोशिश कर रही थी। ये 1:30 बज चुका था। महा पर जाने क्यों बेचैनी से सवार होने लगी थी। तभी मेटालिक ग्रे सोक पास आकर रुकी थी। एनी प्रॉब्लम? जानी पहचानी आवाज़ पर महा ने सर उठाकर देखा। हसीब रजा को देखकर से एक गोना सुकून का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे लिटिल गर्ल तुम यहाँ? महा ने मुख्तसन गाड़ी खराब हो जाने और इतनी रात के ऑफ बाहर होने का सबब बताया। ऑफ इफ़ यू डोंट माइंड हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। हसीब ने ऑफ़र की थी। इसके हम कहने पर वो चौंकी। ज़हीम हसन भी साथ ही था, जिसे वो देख नहीं पाई थी। महा ने देखा इसके चेहरे पर पथरीले से तासुरात थे। वो तीनों हसीब की गाड़ी में सवार हो चुके थे। ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट के ज़हीम हसन है। नदीम ने महा के कान में सरगोशी की तो उसे इस बात में सर हिला दिया। हे ये स्कूल यार। सोफिया ने भी तबसरा किया, जो इतना बुलंद ज़रूर था कि गाड़ी में मौजूद हर फर्द ने सुना था। हसीब रज़ा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़हीम इसी तरह संजीदा सा बैठा था। अगर ये कॉम्प्लीमेंट मेरे एजाज़ में था तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर इनके लिए था तो। ज़हीम की तरफ इशारा करते हुए इसने मसनूई तासुब से सर हिलाया था। ज़हीम ने एक तंबी निगाह सीप पर डाली थी। ये कॉम्प्लीमेंट इसके लिए जो वाकई खुद को इस लायक समझता है। सोफिया के लहजे में असली एतमाद था। वेरी वेल सेड। हसीब का कहका खासा बुलंद था। यहाँ से लिफ्ट ले लें। नंदनी का घर आ चुका था। सोफिया भी इसके साथ उतर गई और इसका इरादा नंदनी के यहाँ ठहरने का था। इन दोनों के जाने के बाद गाड़ी में एकदम खामोशी से जाके, लिटिल गर्ल आप बोलती नहीं है। हसीब ने बेवकूफ़ मिरर से इसे देखा, जो खासी घबराई भी लग रही थी। जी आप इतना घबराई भी क्यों हैं? नो सर ऐसी तो कोई बात नहीं। दाएं हाथ से चेहरे पर झुलती लटको, कान के पीछे अरसा। वाकई जो रात को 2-2 बजे तक बाहर रह सकता वो भला क्यों कर घबराने लगा? ज़हीम के लहजे में तंज के साथ साथ महसूस की जाने वाली नागवारी थी। महा के दिल पर मनो बोझ आकर अचानक किस एहसास के तहत आंखें भर आईं। नसीब इसकी भीगी पल के देख चुका था जब भी सरसनिश करने वाले अंदाज में ज़हीम की तरफ देखा, जो इसी संजीदगी से बैठा था। महा को ड्रॉप करने के बाद हसीम ज़हीम से उलझ पड़ा। यार तुम्हें क्या हो जाता है यार? ख्वामख्वाह बेचारी लड़की को शर्मिंदा कर दिया। तो इतराज़ किस बात पर है? मेरे रवैये पर या इसके शर्मिंदा होने पर? दोनों पर। इसने बताया तो था कि मूवी देखने के बाद वापसी पर इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर ये यूरोप है माय डियर, जहाँ दिन सोते और रातें जागती हैं। यूरोप में रहने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने इक़्तिदार को भूल जाए। मैंने पहले भी इस लड़की से कहा था कि रात देर तक बाहर ना रहा करे, मगर हसीब के चेहरे पर नज़र पड़ती वो चुप हो गया। हसीब के लबों पर बड़ी मशकूक सी मुस्कुराहट थी। मुझे खतरे की बू आ रही है। और लीव इट यार, तुम जानते हो कि हमसे आधी उम्र की है। मोहब्बत उम्रों की कैद से आज़ाद होती है। तुम जानते हो मुझे मोहब्बत वब्बत जैसी फजूल बातों पर यकीन नहीं है। यकीन का क्या है? कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकती है, कभी भी आ सकता है। हसीब अब मुकम्मल शरारत के मूड में था। हो सकता है ज़हीम के निशाने उचकाए, मगर इस लड़की से मोहब्बत नेवर। यकलख्त इसकी आंखों का रंग लहू रंग हुआ था। हसीब ने ध्यान ही न दिया। तुम्हारी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन कब तक मतवक्को है? हसीब ने मौजू बदल दिया। अपने दोस्त के मिजाज को वो खूब समझता था। अगले माह थोड़ा सा काम बाकी है, इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। घर पहुंचकर भी इस कज़िन महा की तरफ लगा रहा। हर बार की तरह इस पर भी इस लड़की का चेहरा इसे बहुत कुछ याद दिला गया था। बरसों पहले लगने वाली आग एक बार फिर भड़क उठी थी। उफ भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुसलसल अपने कमरे में टहलते हुए सोच रही थी। आगा जान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दांतों से नाखून कतरते हुए बेहद मुसरिब नजर आ रही थी। इस रोज़ आगा जान अचानक ही घर आ गए थे और इस वक्त अली के कमरे की तरफ से आ रही थी। आगा जान को सामने देखकर यकदम वो घबरा गई। आगा जान इस वक्त तो कुछ नहीं बोले थे, मगर दूसरे दिन उन्होंने जो बात की थी वो रमना का जैनो करार छीन लेने को काफ़ी था। आगा जान ने अली और रमना की शादी का फैसला किया था। खेल खेल में बात इतनी बढ़ गई, ऐसा तो इसने सोचा भी ना था। अली के अच्छे किरदार और शराफत को देखते हुए हशमा जान ने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वैसे अपना दामाद बनाएंगे। इनका इरादा हुमा या सना के लिए था, मगर
مگر کچھ عرصے سے وہ دیکھ رہے تھے کہ رمنا کا رجحان علی کی طرف تھا اور علی بھی رمنا کے کا کام بھرپور توجہ سے کرتا تھا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے کہ مصداق حشمت جان نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ نفیسہ بیگم دبے لفظوں میں اس فیصلے کی مخالفت کی تھی جس پر حشمت جان نے دو ٹوک انداز میں نے منع کر دیا تھا۔ علی دیکھا بھالا تھا، آگے بڑھنے کا شوق رکھتا تھا، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ دونوں کی عمر میں 6 برس کا فرق ہے۔ بس بیگم اپنا ہمارا منہ نہ کھلوائیں، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، جو بات آپ گھر پر رہتے ہوئے نہ جان پائی وہ ہمیں ایک لمحے میں جان گئے ہیں۔ مزید ہم کو سننا چاہتے ہیں نہ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند لی مون لی تھی، یہ اشارہ تھا کہ مزید کچھ بھی کہنا سننا بیکار تھا۔ نفیسہ بیگم خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ رمنا نے ماں کے سامنے وویلا مچایا تو انہوں نے من و ان حشمت جا کے الفاظ دہرا دیے۔ رمنا بہرحال آغا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ علی بھی گزشتہ 8 دنوں سے فارم ہاؤس گیا ہوا تھا۔ آغا جان نے بھی اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، جس پر وہ ماری حیرت کے کچھ بول بھی نہ پایا تھا۔ اتنی عزت کے لائق نہیں ہوں، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولا تھا، کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں کہ تمہیں اپنا بیٹا مان سکیں؟ ان کی بات پر تڑپ گیا، خدا نہ خواستہ مجھے آپ کا ہر فیصلہ دل و جان سے منظور ہے۔ ہمارے تشکر کی اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ سب یوں اچانک ہو جائے گا اور اتنی آسانی سے ہو جائے گا، ایسا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس کی متلاشی نگاہوں نے رمنا کو ڈھونڈا تھا۔ اپنے جوش اور خوشی میں نفیسہ بیگم کی نگاہوں کے سرموری کو بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ پتہ نہیں رمنا کہاں جا چھپی تھی، وہ اس رات سو نہیں پایا تھا۔ رمنا کتنی خوش ہوگی، وہ چشم تصور سے اس کے چہرے سے پھوٹتی روشنیوں کا عکس دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح ہارون جا آ رہے تھے، سب لوگ انہیں لینے ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ یہی موقع تھا رمنا سے ملنے کا، مگر جان کی سخت مایوسی ہوئی کہ رمنا بھی ساتھ جا رہی تھی۔ ثنا، ہما اور عاتقہ کے پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے وہ لوگ ایئرپورٹ نہیں جا رہی تھی۔ رفاقت جا طیبہ چچی، رمنا، آنسا اور نعمان ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ رمنا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر علی کی طرف نہیں دیکھا تھا، جس پر علی کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رمنا اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، جس پر وہ الجھ کر رہ جاتا۔ کہاں تو وہ اس کے بغیر مر جانے کی باتیں کیا کرتی تھی، اور اب جب کہ تقدیر نے بنا کسی رکاوٹ کے انہیں ایک کر دیا تھا، وہ بالکل اتعلق ہو گئی تھی۔ جب سے ہارون آیا تھا، اس کا زیادہ تر وقت طیبہ چچی کے ہاں گزرنے لگا تھا۔ وہ اکثر ہارون کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پائی جاتی تھی۔ اس روز بھی علی اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا رمنا کے رویے پہ غور کر رہا تھا۔ جب ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی، رمنا کو دیکھ کر علی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ آج اتنے عرصے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا رمنا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں یہاں تم سے صرف ایک بات کہنے آئی ہوں۔ اس کے بدلے بدلے لہجے پر علی ٹھٹکا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آقا جان سے خود بات کر کے اس رشتے سے انکار کر دو۔ رمنا کی بات پر علی کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم نے سنا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر تم نے تو جھوٹ کہا تھا، مذاق تھا وہ سب۔ مذاق؟ اور شرط لگائی تھی میں نے صوفیہ سے، اس کا خیال تھا تمہیں محبت کے جال میں پھنسانا بہت مشکل ہے، اور اب میں یہ شرط جیت چکی ہوں۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ کہہ دو رمنا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہی ہو نا۔ مذاق یہ نہیں تھا، مذاق یہ نہیں وہ تھا جو میں نے پہلے کیا تھا۔ اگر یقین آئے تو میرے ساتھ ابھی چل کر دیکھ لو، میری سب فرینڈز میرے کمرے میں موجود ہیں، اور یہ دیکھو، یہ گلابی سوٹ جیتنے پر صوبیہ نے مجھے دی ہے۔ علی بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں تھامے سوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کھیل اتنا سنجیدہ رخ بدل دے گا۔ مگر تم مجھ سے محبت، ہاں وہ بھی تم سے۔ ابھی میرا معیار اتنا بگڑا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں، وہ سب صرف ایک مذاق تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم خود آقا جان سے انکار کر دو، کیونکہ تمہاری نام نہاد محبت میں وہ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ وہ چلی گئی جبکہ علی کتنی ہی دیر تک ایک زاویے پر بیٹھا رہا۔ نہیں رمنا، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ محض کپڑوں کے چند ٹکڑوں کی خاطر وہ میرا دل نہیں توڑ سکتی۔ میری محبت اتنی ارزاں تھی کہ اس نے محض ایک جوڑے کی خاطر وہ سر گھٹنوں میں دیے سسک اٹھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ رمنا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس روز وہ زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ آغا جان سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، وہ تو ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا تھا۔ بھلا ان کے فیصلے سے ناراض کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے پہلی بار کسی سے محبت کی تھی، مگر یہ پتہ نہ تھا کہ جس سے محبت کی ہے وہ محض کھیل کھیل رہی تھی۔ اس کی نظر میں اس کی قیمت چند کپڑوں سے بھی ارزاں تھی۔ اس رات وہ تکیے میں چہرہ چھپا کر خوب روئی تھی۔ زعیم حسن کے الفاظ نیزے کی آنی کی طرح دل میں چپے تھے۔ وہی ہوا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ لاشعوری طور پر اتنی رات کے زعیم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوشش کیجیے گا آئندہ اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ رہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل پر لکھے تھے، مگر جانے کیوں اس پر چوک ہو گئی۔ زعیم کا لہجہ بے حد تکلیف دہ تھا۔ میں ان سے سوری کر لوں گی۔ بے تکا سا خیال ذہن میں آیا، مگر پھر خود ہی اپنا خیال کی نفی کر لی۔ بھلا ان سے سوری کرنے کی کیا تک ہے؟ آخر وہ میرے لگتے ہی کیا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، مگر میں انہیں خفا نہیں دیکھ سکتی۔ سونے سے پہلے یہ آخری خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا۔ آئی ایم امپریس یار، بندے دونوں ہی کول ہیں، صوفیہ نے تبصرہ کیا۔ زعیم حسن کی بات ذرا الگ ہے۔ نندنی صوفیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ مار کر ہنسی۔ بینچ پر بیٹھ کے وہ چاروں کل رات کا واقعہ ڈسکس کر رہی تھی۔ خیریت؟ ماہا بڑی چپ ہے۔ نندنی نے صوفیہ کو آنکھ مارتے ہوئے قریب بیٹھی ماہا کو چھیڑا۔ لگتا ہے زعیم حسن کے ٹرانس میں ہے ابھی تک۔ صوفیہ نے شے لگا دی۔ شٹ اپ، تم لوگوں کے پاس سوائے اس ٹاپک کا اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چڑھ کر گویا ہوئی۔ کیا ہوا ماہا؟ محمونہ نے پوچھا۔ ماہا کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھتی تھی، اس کا دل جانے کیوں بھرا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی۔ وہ تو ان تینوں پریشان سی اس کے گرد بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری ماہا، ہم تو سے مذاق کر رہے تھے۔ صوفیہ نے اس کے چہرے پر سے ہاتھ اٹھائے، مگر وہ روتی رہی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ محمونہ کے پوچھنے پر وہ دھیرے دھیرے سر نفی میں ہلانے لگی۔ دیکھو، ہم نے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نندنی نے پچکارا۔ میں ان کو خفا نہیں دیکھ سکتی۔ کس سے؟ زعیم حسن کو۔ وہ کل مجھ سے بے حد خفا تھے، میں نہیں جانتی کہ مجھے ان کی ناراضگی کی اتنی پرواہ کیوں ہے۔ روتے روتے اس نے بتایا تھا، ویری سمپل، تم ان سے محبت کرنے لگی ہو۔ صوفیہ نے ہاتھ جھاڑے۔ ماہا رونا بھول کے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے صوفیہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔
नंदिनी ने भी इसकी तायद की। मोहब्बत कोई लम्हों का खेल नहीं है। मैमूना ने इख्तलाफ राय किया। आजकल मोहब्बत ऐसी की जाती है। सोफिया ने चिंगम का गुब्बारा बनाया। मोहब्बत जमानों की कैसे आज़ाद होती है, मोहब्बत की नहीं हो जाती है। यूर राइट, महा को भी ज़हीम हसन से मोहब्बत हो गई है। नंदिनी ने मैमूना की बात पकड़ ली। नंदिनी ठीक कह रही है, अगर मोहब्बत सोचे समझे मंसूबे के तहत की जाती है तो महा अपने से इतने बड़े शख्स से मोहब्बत कभी ना करती। क्यों महा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सोफिया ने इसे तायद चाही, जो खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। वो क्या कहती? महज खामोश नजर से बारी बारी इन तीनों को देखा। नंदिनी और सोफिया का तज्जिया से दुरुस्त लगा था। मैमूना की तरफ से इसने धीरे से नज़र चुराई थी। इस वक्त मैमूना ने कुछ नहीं कहा था और चुपके से उठकर वहाँ से चली गई थी। वो तुमसे हसद करती है। नंदिनी ने खुद से सर झटका। इसे मैमूना ने भी अच्छी ना लगी थी। वो वजह शायद मैमूना के इख्तलाफ राय की आदत थी, जबकि महा बला चुनचुना इन दोनों की बात मान लिया करती थी। सोफिया और नंदिनी काफ़ी देर महा की ब्रेन वॉशिंग करती थी। गुफ्तगू के अख्ताम तक इसे लान यकीन हो चुका था कि वो वाकई ज़हीम हसन से मोहब्बत करती है। महा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। शाम में मैमूना का फ़ोन आया था। इसने छूटते ही कहा था, क्या कहा है मैंने? महा का लहजा पर तमा था, अनजान मत बनो, तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक कहा तुमने, और मैं भी यही जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। महा का लहजा बदला बदला हुआ था। सोफिया नंदिनी की ब्रेन वॉशिंग अपना काम कर चुकी थी। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना और एक मुखलिस दोस्त होने के नाते मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आगे बढ़ने से पहले सोच लेना कि आया तुम्हारा ये इकदाम दुरुस्त है या नहीं। नंदिनी और सोफिया को मैं तुम सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करती थी। मुझे तुमसे अलग होने का अफसोस है, मगर मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझती रहूँगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। मुसाफ कोई लड़की थी, जो दिल में वो था वही ज़ुबान पर था। एक लम्हे को माँ का दिल गुदास हुआ, मगर अगले ही लम्हे सोफिया नंदिनी की बातें जहन और दिल में गर्दिश करने लगी। वो तुमसे हसद करती है। शायद वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ज़हीम हसन जैसे शानदार शख्स को तुम्हारे साथ देख सकें। सोफिया और नंदिनी ठीक कहती हैं। मैं वाकई ज़हीम हसन से मोहब्बत करने लगी हूँ। आखिरी सोच आती है, लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई। आगा जान के चंद मेहमान दूसरे शहर से आए हुए थे। इनके खाने पीने का बंदोबस्त करना था, इसलिए घर में एक हड़बोइंग सी मची थी। नफीसा बेगम बरामदे में रखे तख्त पर बैठे बैठे सकीना बहू को हदायत दे रही थी। साजिद किचन में बड़ी तुंधी से मसाले पीसने में मसरूफ़ था। शाह माँ हुम्मा की कॉलेज से छुट्टियाँ थीं, इसलिए वो भी साथ लगी हुई थी। रमना सामने ही बैठी अपने नाखूनों को फाइल कर रही थी। अपने सामने मैगजीन्स का ढेर लगा रखा था। नफीसा बेगम को डांट फटकार भी इस पर कोई असर न करी थी, जो इसके होड़पन पर कर रही थी। सभी में अली अंदर चला आया। लीजिए अम्मा, सब सामान आ गया है। ढेरों शॉपर तख्त पर रखे, चेहरे पर बला की संजीदगी थी। जब से रमना से बात हुई थी, वो बहुत कम को अलग थलग हो गया था। बोलता तो बहुत पहले भी बहुत कम था, मगर अब तो किसी से मुखातिब करने पर ही बोलता था। रमना, अरे रमना, ये सब सामान ज़रा बावर्ची खाने में रखवा दे। नफीसा बेगम की पुकार पर नाचार इसे उठना पड़ा। इसे आता देखकर अली पीछे हटा। तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब सामान कौन उठाएगा? लहजे में इतनी हकारत थी कि अली का खून खोल उठा। इससे अब साजिद और अली में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था। वो दान पर दान जमाता शापर उठाकर किचन की तरफ चला गया। पीछे पीछे रमना दाखिल हुई। तुमने अभी तक आका जन से बात क्यों नहीं की? वो बाहर निकलने लगा जब रमना की धीमी मगर सख्त आवाज़ सुनाई दी। वो एक नज़र रमना पर डालकर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। रमना महज दांत पीस कर रह गई। क्या हो रहा है भाई? हारून की आवाज़ सुनाई दी तो अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करते बाहर चली गई। आगा जान के मेहमान आ रहे हैं। सना ने इतला दी। वो फ्रूट बास्केट में से सेब उठाकर खाने लगा। तुम सुनाओ अली, कहाँ होते हो यार? नजर ही नहीं आते। नफीसा बेगम को हिसाब किताब समझाते अली से मुखातिब हुआ। यहीं तो होता हूँ। लहजा धीमा था। हारून इससे 8-9 बरस बड़ा था। इसका लहजा खुद ब खुद मुअद्दब हो जाता था। बास लोग तो यहाँ होते हुए भी नजर नहीं आते। हारून की रमना पर पड़ने वाली पुरशौक निगाह अली से मख्फी न रह सकी थी। यानी वो रमना से नजर न आने का शिकवा कर रहा था। जवाबन रमना ने एक अदा से मुस्कुराहट पास की थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया था। नजर चुराकर बाहर निकल गया। हारून और रमना का बढ़ता हुआ इल्तफात इसकी नज़रों से पोशीदा न था। वो खुद भी अब रमना का तालिब न था, मगर आगा जान से बात करना बहुत मुश्किल था। वो मर कर भी अपने मुंह से इनकार नहीं कर सकता था। 1-2 बार हिम्मत करके आगा जान से बात करना चाहिए, मगर इनके सामने जाती ही जैसे गूंगा हो जाता। अल्फाज गुटमुट होने लगता और वो पलट आता। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमने अब तक आका जान से बात क्यों नहीं की? इस रोज़ वो फनकार थी भी इसके सर पर चढ़ दौड़ी। मैं इनकार नहीं कर सकता। इसका लहजा तोड़ टोकता। क्या कहा तुमने? रमना बीबी, अगर आपको इनकार करना है तो खुद कर दे। मैं आगा जान से कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। इसके लहजे में इतनी बेगानगी थी कि रमना को अपनी शदीद इंसल्ट महसूस हुई। तुम क्या समझते हो? आगा जान से इनकार ना करके तुम मुझे पालोगे? कर ऐसा तुम बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हो, बल्कि खुशफहमी का शिकार हो। तुमने मुझे चैलेंज करके अच्छा नहीं किया। अब देखना रमना हशमत जा तुम्हारा क्या हशर करती है। जहरीली नागिन की तरह फनकारती वो वापस पलट गई। अली को अपना वजूद बेहद रहने लगा। जो रमना जैसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, इतना नादान था, मेरा दिल की मोहब्बत और धोखे में फ़र्क न जान पाया। इसने थक कर आंखें मूंद ली। इतनी किरचियाँ बिखरी थी जिनकी छन इसे चैन से सोने भी ना देती थी। इसने खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया और बिल्कुल चुप साध ली। रमना की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी थी। इस दिन के बाद से दोबारा इसके पास नहीं आई थी। इसका दिल कहता था कि इस खामोशी के पीछे कोई इसरार छुपा है, मगर क्या? मैं सब सोचना भी ना चाहता था। इसने बहुत डरते डरते अंदर कदम रखा। मैं कम इन सर आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह थी। हाँ आइए। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। मुकाबिल के अंदाज पर वो बेहोश होते हुए बची थी। वो सर्द मोहरी और बेगानगी वाला ताल्लुक सा अंदाज सब गायब था। सामने वजूद शख्स के लबों पर धीमा सा तबस्सुम था। बैठे। इसे बैठने का इशारा करके वो चेयर के बैक पर सर टिकाकर ईजी होकर बैठ गया। वहाँ के लिए सब बिल्कुल नया था। वो तो खुद को ज़हनी तौर पर ज़हीम हसन के डांट सुनने के लिए तैयार करके आई थी।
عظیم حسن کی کتاب لائبریری میں رہ گئی تھی جو اتفاقاً صوفیہ وغیرہ کے ہاتھ لگ گئی تھی. صوفیہ وغیرہ کے اکسانے پر اس نے 2 کارڈز اس میں رکھے تھے, ایک سوری کا اور دوسرا فرینڈ شپ کا. دوسرے دن وہ کتاب وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی. اس دن وہ سارا وقت مضطرب ہی رہی. کالج ٹائم ختم ہونے والا تھا مگر عظیم حسن کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا. آخری پیریڈ چل رہا تھا جب اسے عظیم حسن نے اپنے آفس میں طلب کیا. وہ جلد جلالتو کا ویٹ کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی مگر عظیم حسن کا رویہ دیکھ کر اب تک حیرت زدہ ہی بیٹھی تھی. میں آپ سے صرف 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. وہ رک کر اسے دیکھنے لگا جو کانپتے ہوئے بےحد مضطرب لگ رہی تھی. یہ 2 کارڈز, ایک سوری کا دوسرا فرینڈ شپ کا. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کارڈز دینے کا مقصد کیا ہے. لہجہ نارمل تھا مگر الفاظ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے. وہ اکھلا کر رہ گئی. بی بریو مہا, تم صرف یہ سوچنا کہ تم ان سے محبت کرتی ہو. صوفیہ نندنی کی بات یاد آئی تو وہ کچھ ایزی ہو کر بیٹھ گئی. سوری اس لیے کہ آپ نے مجھے رات تک باہر رہنے سے منع کیا تھا مگر میں نے آپ کی بات نہ مانی. فرینڈ شپ کا کارڈ کا مطلب تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. عظیم حسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بے خوفی سے بولتی چلی گئی. اپنی اس جرأت پر وہ خود بھی حیران تھی. نیچا لب دانتوں میں دبا کر عظیم حسن نے اسے دیکھا تھا. وہ گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی. آپ جانتی ہیں کہ میں عمر میں آپ سے کتنا بڑا ہوں. دوستی عمروں کی قید سے زیاد ہوتی ہے. لفظ محبت اس کے لبوں پر آتے رک گیا. آپ مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتی ہیں. وہ خاصے محفوظ کن انداز میں سوال کر رہا تھا. کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اپنی 18 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد سے اس طرح گفتگو کری تھی. اگر ماما کو پتہ چل جائے تو. سوچ کی پرواز بدلی تو پریشان سی ہو گئی. چند لمحوں کی قوت اعتمادی پر ہوا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ مجھے اچھی نہ لگتی ہوں. انابی لب متبسم تھے. ماں کی آنکھوں میں یکلخت ویرانیہ نے ڈیرا ڈالا تھا. جسٹ کڈنگ. عظیم حسن نے اس کی پریشانی اور مایوسی کو کم کیا. میں آپ کو اچھا لگتا ہوں. حالانکہ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے ہماری کوئی بھی ملاقات خوشگوار نہیں تھی. یا اللہ میں کہاں پھنس گئی آج. نہیں یا جنہیں کیا ہوا ہے. وہ دل میں خود سے مخاطب تھی. آپ نے جواب نہیں دیا مہا دورانی. عظیم حسن کی آواز پر چونکی. کمال اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں آپ بھی تو کچھ کہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا. الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. مہا. عظیم حسن کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے. کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی. اس کے مقابل کھڑا ہوا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا. مہا منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی. وہ بنا پلکے جبکہ سامنے کھڑے شخص کے اس نئے روپ کو دیکھ رہی تھی. عظیم حسن کے لبوں پر مسکراہٹ کچھ گہری ہو گئی تھی. تب مہا نے بھی اپنا دایاں ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھمایا. تھینک یو. اسے عظیم حسن کو کہتے سنا اور پھر دل کو سنبھالتی وہ باہر نکل گئی. عظیم حسن کے مسکراتے لب بھینچ کے وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے سیٹ پر جا بیٹھا جبکہ باہر صوفیہ اور نندنی اپنی حیرت کا اظہار کرتی اسے نریٹ کا مطالبہ کر رہی تھی. ٹریٹ کا. دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. صوفیہ نے یاد دلایا. وہ دھیرے سے مسکرا دی. پہلی بار لبوں سے اس طرح مسکرانا سیکھا تھا اور پہلی بار اس کا دل اس انوکھی لیب پر دھڑک رہا تھا. اس روز مما کا فون آیا تو خلاف معمول وہ بہت چیک کری تھی. مما نے بھی اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی. اور تو اور صبا چچی نے بھی اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ حیران ہی رہ گئی. کیا میرے چہرے پر لکھا ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں. آئینے کے سامنے کھڑی وہ جانے کتنی ہی دیر خود کو دیکھتی رہی. پھر خود ہی جھیم کر سامنے سے ہٹ گئی. وہ ساری زندگی صرف 2 عورتوں کے ساتھ رہی تھی. مما اور بوا جی. اے لیولز تک اس نے گرلز کالج میں پڑھا تھا. ایک ماموں تھے جن سے کبھی کبھار ہی ملنا ہوتا تھا. مما کسی کے گھر آنا جانا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی اس لیے ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا. چاچو سے وہ یہی ملی تھی. چاچو صرف ایک آدھ باری پاکستان آئے تھے جب وہ صرف 8-9 برس کی تھی. ددیال میں اور کوئی نہ تھا. ایک پھپھو تھی مگر مما ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی تھی اور ان سے کبھی بھی نہیں ملی تھی. صرف بوا جی کی زبانی اس کے بارے میں سنا تھا. مما کی 2 بہنیں تھیں جو دونوں ہی ملک سے باہر تھی. ایک آسٹریلیا میں تھی جبکہ دوسری کویت میں رہتی تھی. مما نے ہمیشہ اس کے ساتھ بہت لگی بندی رویہ رکھا تھا. ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتی تھی. مہا کے کہیں آنے جانے پر وہ نظر رکھتی تھی اور جہاں مناسب نہ سمجھتی نہیں بھیجتی تھی. اتنی لگی بندی روٹین کا عادی اور ایک دن ایک دم بالکل آزاد ماحول میں آئی تو بھی ہر لمحہ مما کا خوف سر پر سوار رہتا. مگر چاچو اور سبا چچی کے بے پرواہ انداز اور سونے پر سہاگا صوفیہ اور نندنی جیسی فرینڈز نے اس کے اندر کی بے خوف لڑکی کو جگا دیا تھا. پہلے وہ ہر کام مما کی محتاج ہوا کرتی تھی اور اب خود بخود وہ ہر مسئلے کے لیے عظیم حسن کی طرف دیکھنے لگی. عظیم کالج میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر پھر مہا کا چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ خود حل کر دیا کرتا تھا. ماں صرف اسی میں خوش تھی کہ زعیم اس کی ہر بات توجہ سے سنتا ہے. اس نے کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہ کی تھی کہ وہ شخص جو کبھی سے دیکھتے ہی چہرے پر ناگواری اور سخت موری لے آتا تھا یکا یک کیسے بدل گیا تھا. وہ اس پر اتنا مہربان کیوں تھا. اس نے بھی اس بارے میں سوچا تک نہ تھا. وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل میں عظیم حسن کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا. اس کا اور عظیم حسن کا تعلق کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ عظیم سے محبت کرتی تھی. یہ بات اس کے علاوہ صرف اور صرف صوفیہ اور نندنی کو معلوم تھی جبکہ لوگوں کی نظروں میں وہ استاد اور شاگرد تھے. ممکن ہے کہ اس تعلق کو کوئی اس لیے بھی قابل گرفت نہ سمجھتا ہو کیونکہ وہ دونوں ہی ہم وطن تھے اور جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ سکے. جیو اور جینو دو کا فارمولہ بڑی کامیابی سے استعمال ہو رہا تھا. اس روز نندنی کی طبیعت خراب تھی اور صوفیہ چند دنوں کے لیے ترکی گئی ہوئی تھی اس لیے وہ کہہ رہی تھی. آخری لیکچر فری تھا اس لیے وہ جلدی فارغ ہو گئی تھی. تبھی میمونہ اس کے پاس چلی گئی. ہیلو کیسی ہو. فائن. تم کیسی ہو. دونوں میں پہلی جیسی بے تکلفی نہ رہی تھی. آج اتنے عرصے بعد وہ بات کر رہی تھی. ٹھیک ہوں. چند ثانیے دونوں کے درمیان خاموشی رہ گئی. میں واپس قاہرہ جا رہی ہوں. کیوں. تمہیں تو ماسٹرز کے بعد جانا تھا.
माँ को हैरानी हुई थी, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं वहीं रहकर पढूं। मैं दादी की हिमायत पर यहाँ चली आई थी, मगर अब तो दादी भी नहीं है। एक लम्हे को मैमूना रुकी, जाने से पहले मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम जो कर रही हो ठीक है या गलत, मगर मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि तुम जैसी लड़की सोफिया नंदिनी की बातों में आकर। एक मिनट मैमूना, माँ ने इसकी बात काटी। मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है, सब मोहब्बत करते हैं। अगर मैंने सईम हसन को चाहा तो कोई गुनाह तो नहीं किया। तुम समझ नहीं रही, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मगर इस तरह खुद से किसी की तरफ बढ़ना, वो भी मुझसे गलत मोहब्बत करते हैं। माँ ने इसकी बात काटी। मैमूना यकलख्त खामोश होगी। उन्होंने तुमसे खुद कहा है? कहा तो नहीं, मगर मुझे मालूम है। खुदा करे तुम जैसा चाहती हो तुम्हें मिले, फिर भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। मैमूना के जाने के बाद वो काफ़ी देर यूं ही बैठी रही, चूँकि तो तब जब अचानक ही मूसलाधार बारिश शुरू होगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और मौसम भी सर्द था। हर तरफ पानी पानी था। बादल खूब टूट कर बरसे थे। पानी के जलथल में से कुछ समझ ही नहीं दे रहा था। पॉइंट भी मिस हो गया था और वो बेयारो मददगार खड़ी बारिश में भीग रही थी। इस वक्त सड़कें खाली हो गई थी। वो रोहानसी होगी तभी मेटालिक ग्रे सिविक इसके करीब आकर रुकी थी। मौसम ख़राब है महा, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। ज़हीम हसन भी आप कॉलेज से फारिग होकर घर जा रहे थे। महा खुदा का शुक्र अदा करती गाड़ी में बैठ गई। कपड़े बिल्कुल भीग गए थे, वो मुसलसल कांप रही थी। ज़हीम ने हीटर ऑन कर दिया था। आज आपकी फ्रेंड्स नहीं आई? ज़हीम के पूछने पर इसे नफ़ी में सारे लाकर जवाब दिया। बारिश बहुत ज़ोरों की थी। महा के घर वाले सड़क पर बड़ा सा दरख्त गिरा पड़ा था, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक था। आप मुझे यहीं उतार दें, मैं पैदल चली जाऊँगी। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आपका घर भी यहाँ से काफ़ी वास्ते पर है। मैं चली जाऊँगी सर, आप फिक्र ना करें। मैं फ़िक्र कैसे ना करूं? लहजा आम सा था मगर अल्फाज बहुत खास थे। माँ ने एक लहर में ज़हीम की तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। चले आज आप मेरे घर पर चले, मैं आपको अपने हाथ से बना पास्ता खिलाता हूँ। मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन भी में चंद दिन बाकी रह गए हैं, मैं आपको अपनी पेंटिंग्स भी दिखाऊंगा। आज पहली बार ज़हीम हसन ने अपने घर चलने की दावत दी थी, जो माँ ने हिचकिचाते हुए मान ली थी। घर पहुँचते पहुँचते माँ का छींक छींक कर बुरा हाल हो गया था। बारिश ने अपना काम कर दिखाया था। आप फटाफट कपड़े चेंज करें, मैं इतने में खाना तैयार करता हूँ। ब्लू जीन्स और सफ़ेद कुर्ता, इसे थमाकर वो खुद किचन काउंटर की तरफ बढ़ गया। लंबी सी जीन्स को फोल्ड करके इसे अपना साइज़ का बनाया। ढीला ढाला कुर्ता इसके घुटनों तक आ गया था। बाहर आई तो ज़हीम आतिशदान में लकड़ियाँ सुलगा रहा था। वो दोनों हाथों को मसलती में बैठ गई। अभी भी वो कांप रही थी। बड़े गैर महसूसी अंदाज में ज़हीम हसन ने भारी मर्दाना शॉल इसके शानों पर डाल दी। अपने कंधों पर इसके हाथों का लम्स महसूस करके वो चौंकी थी। अगले ही लम्हे वो पीछे हट गया। माँ ने शॉल अच्छी तरह अपने गिर लपेट ली। भूख लगी है। ज़हीम के पूछने पर इसने इस बात में सर हिला दिया। सिर्फ 5 मिनट, अब बस अभी आया। और ठीक 5 मिनट बाद वो प्लेटों में पास्ता निकाल रहा था। इसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। माँ इसके सामने खाते हुए झिझक रही थी। क्या पास्ता बहुत बुरा बना है? नहीं तो फिर आप खा क्यों नहीं रही? खा तो रही हूँ, वो धीरे से बोली। देखें माँ, अगर आप मेरी वजह से झिझक रही हैं तो मैं उठकर चला जाता हूँ, आप आराम से खाना खाएं। नो नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। श्योर? इसे इस बात में सारे लाते हैं। मैं काफ़ी बनाऊँ? काफ़ी के बाद माँ ने पूछा। नेकी और पूछ पूछ, वैसे आपको काफ़ी बनाना आती है? लहजे में मज़ा था। क्या मतलब, मैं आपको इतना फौरी नजर आती हूँ? वो ठनकी तो ज़हीम धीरे से मुस्कुरा दिया। ज़हीम एजल पर झुका, अपनी पेंटिंग मुकम्मल करने में मसरूफ़ था। जब वो काफ़ी के मग लिए चली आई। अच्छों, छींकते हुए काफ़ी का मग थामते हुए इस पर एक सरसरी सी निगाह डाली। वो वहीं बैठकर ज़हीम को पेंटिंग करते हुए देख रही थी। वो बिल्कुल महब होकर काम कर रहा था। इर्द गिर्द का बिल्कुल होश न था। चंद सानिये से देखने के बाद वो उठकर इसके करीब चली आई। सर, आप इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे तख्लीक कर लेते हैं? माँ का लहजा खोया खोया ऐसा था। नजरें इसी पेंटिंग पर जमी थी जो एजल पर दे रही थी। मुसव्विर के लिए सबसे अहम चीज़ है रंगों की ज़ुबान समझना होता है। रंगों की ज़ुबान? वो कुछ हैरान हुई थी। हाँ, रंगों की भी ज़ुबान होती है, अलग और मुनफरिद ज़ुबान। जब ये ज़ुबान समझ में आ जाती है तो मुसव्विर खुद बखुद रंगों से खेलने लगता है। अगरचे रंगों का खेल कदरे पेचीदा होता है, मगर बहुत दिलचस्प होता है। मुख्तलिफ स्ट्रोक्स लगाते हुए बोल रहा था और महा पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। आपको दिलचस्पी है रंगों से? वो रुक कर इसे देखने लगा। वो पहले तो नहीं थी, मगर अब वो एक लम्हे को रुका था। मगर अब क्या? इसकी आंखों में झांका तो गड़बड़ाकर नजरें झुका गई। ज़हीम हसन की नज़रों की तपिश से वो पिघलने लगती थी। पिछले कुछ दिनों से वो ज़हीम हसन की नज़रों की तब्दीली महसूस कर रही थी। इस मामले में औरत बेहद हसास होती है। नज़रें पहचानने का फ़न शायद एक लड़की से बेहतर कोई नहीं जानता। ज़हीम हसन बज़ाहिर कुछ नहीं कहता था, मगर इसकी निगाहें बोलती थी, जो माँ को नज़र झुकाने पर मजबूर कर देती थी। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो पलटकर ग्लास विंडो के पास जा खड़ी हुई थी। बारिश अभी भी हो रही थी। माँ को यूँ लगा ज्यों ज्यों अंधेरा फैल रहा था, बारिश का जोर भी बढ़ रहा था। शाम के 5 बजने वाला था, मगर हर तरफ अंधेरा सा छा रहा था। बारिश का हुस्न देखने में जितना है, इससे कहीं बढ़कर इसका लुत्फ छूकर महसूस करने में। सांसों की तपिश गर्दन पर महसूस हुई तो चौंक कर पलटी। महज चंद इंच का फासला था। सर इसके सीने से टकरा गया था। ज़हीम ने हाथ बढ़ाकर ग्लास विंडो खोल दी। सर्द हवा का तेज चौंका और बारिश के कतरे बेक वक्त में हमलावर हुए थे। गैर इरादी तौर पर महा इसके करीब हो गई थी। कितनी डरपोक हो, वो महजूज हुआ था। मुझे बारिश से डर लगता है। ज़हीम ने गहरी निगाह इस पर डाली। महा इसके इस तरह देखने पर कुछ घबरा गई। मेरे होते हुए भी डर लग रहा है। माँ का दिल अनोखी लेप पर धड़कने लगा था। शायद बिजली जोर से चमकी थी। बादल गरजे डर कर इसी वजूद में पनाह ले बैठी, बिल्कुल बेख्तियारी में कर बैठी थी। ज़हीम ने शानों से थाम कर इसे खुद से अलग किया। लम्हों का फंसू खत्म हुआ तो होश में आई। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी डरपोक हैं। हाथ बढ़ाकर ग्लास लाइट बंद कर दी। वो इसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। कितनी ही देर इस सारी कैफियत में नाखून चबाती रही। बारिश कब रुकेगी? चंद लम्हा पहले की कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए इसने पूछा, अगर मेरा ताल्लुक महकमा मौसमियात से होता तो मैं ज़रूर बता देता।
زیم کوئی بات پر وہ جھیم گئی۔ اگر بارش نہ رکی تو میں گھر کیسے جاؤں گی؟ فکر نہ کریں، بارش تھم جائے گی۔ سر آپ نے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کچھ بتانے کو ہو تو بتاؤں۔ آپ کے پیرنٹس، بہن بھائی؟ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوگی، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ آج میں جو کچھ ہوں اپنے زور بازو پر ہوں۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ حالانکہ پورے کالج میں آپ موسٹ ایلیگیبل بیچلر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بس تھی کوئی وجہ، ایک بار کسی کو چاہا تھا، مگر کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ مہا کے لہجے میں حسد واضح نظر آ رہا تھا۔ ہاں، مگر آپ سے زیادہ نہیں۔ زیم کے کہنے پر مہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ویسے حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، وہ فوراً ہی پہلی بات کا اثر ظاہر کر دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں کامیاب مرد ہوں؟ الٹا اسی سے پوچھنے لگا تھا تو ایک دم لاجواب ہی ہوگی۔ اچھا ہوتا، اچھی پرسنالٹی، عزت، دولت، اگر تم اس کو کامیاب بھی کہتی ہو تو ہاں میں کامیاب شخص ہوں، واقعی میری کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھی۔ ماں کو آج عرصے بعد ان آنکھوں سے وہی خوف محسوس ہوا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جی، میں اس وقت صرف 1 سال کی تھی۔ دادا نانا وغیرہ بدقسمتی سے دونوں کا پیار بھی نہیں پا سکی۔ ماما زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتی تھیں، وہ صرف میں مصروف بھی اتنا رہتی ہیں۔ نانا اور دادا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ سر ایک بات پوچھوں؟ ہاں۔ آپ اتنے سنجیدہ سے کیوں رہتے ہیں؟ آپ اس بات کو میں آپ کو کیا جواب دوں؟ مہا، میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ تنہا گزارا ہے۔ میرا خیال ہے اتنا عرصہ تنہا رہنے کے باوجود کے بعد مزاج میں سنجیدگی اور کسی حد تک سختی آ جانا ایک فطری عمل ہے۔ حسیب اور میں تقریباً ہم عمر ہی ہیں، مگر اس کی اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر پھر بھی ہم دوست ہیں، اور آپ بھی تو میری دوست ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ ماں جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، میں چلوں اب؟ چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ اٹس اوکے، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ آپ کو میں یہاں لایا تھا اور اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بحفاظت آپ کے گھر پہنچا کروں۔ وہ سینٹر ٹیبل سے چابیاں اور والیٹ اٹھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہا نے اس کی ہمراہی میں باہر قدم بڑھا دیے۔ سڑکیں دھل کر اور بھی زیادہ چمک رہی تھیں۔ کاروباری زندگی رواں دواں تھا۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ زعیم حسن کو چپکے سے دیکھتے ہوئے دل نے خواہش کی تھی۔ نظریں ونڈو اسکرین پر جمائے وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ چند گھنٹے قبل یہ شخص ایک انجان لڑکی سے کتنی بے تکلفی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ زندگی کے ہر سفر میں صرف اس شخص کو میرا ہمسفر بنانا۔ دل نے دعا کی تو بہت آہستگی سے اس نے لب ہلا کر آمین کہا تھا۔ آنسا کے لیے رشتہ آیا تھا جو ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ لڑکا بہت اچھا تھا، شریف لوگ تھے، رفاقت جا اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا ملک سے باہر رہتا تھا، اس لیے وہ لوگ ایک ماہ کے اندر شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ طیبہ چچی چاہتی تھی کہ آنسا کے ساتھ ہارون کی بھی شادی کر دیں۔ ہارون نے رمنا کا نام لیا تو وہ ایک لمحے کو چپ ہوگی۔ کیا ہوا امی؟ رمنا کیا آپ کو پسند نہیں ہے؟ بات پسند کی نہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گھر کی لڑکی ہے، مگر بھائی صاحب نے رمنا کا رشتہ پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ کیا مگر کہاں؟ رمنا نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ علم ہو، کیونکہ بات ابھی بڑوں کے درمیان ہے۔ مگر آغا جان سے نے کس سے رشتہ طے کیا ہے؟ علی سے۔ کیا یہ اپنا علی؟ یہ تو رمنا سے بہت چھوٹا ہے، پھر اس کا مستقبل؟ آخر آغا جان نے کیا دیکھ کر یہ رشتہ جوڑا ہے؟ بھائی صاحب کی باتیں آج تک میری سمجھ میں تو نہیں آ سکی۔ میں کچھ نہیں جانتا امی، آپ آغا جان کے پاس میرا رشتہ لے کر جائیں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں علم ہے کہ بھائی صاحب کے فیصلے بدلا نہیں کرتے؟ کچھ بھی ہو، علی مجھ سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا، میں ان کا سگا بھتیجا ہوں، آپ بات تو کر کے دیکھیں۔ وہ بضد تھا۔ طیبہ کو مجبوراً بیٹے کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ رفاقت جا اور طیبہ خاتون خود چل کر حشمت جا کے پاس گئے تھے، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ رمنا کی شادی علی سے ہی کریں گے۔ اگر ہما یا ثنا کی بات ہو تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رمنا نے سنا تو کسک کر رہ گئی تھی۔ ہارون الگ اس سے خفا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر بھر میں آنسا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ بازاروں کے چکر پہ چکر لگ رہے تھے، گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ دوسرے شہروں میں رہنے والے عزیز رشتہ دار ہفتہ بھر پہلے سے ہی پہنچ گئے تھے۔ ان دنوں علی بالکل گھن چکر بنا ہوا تھا، ٹیوشنز کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا، اندر باہر کے سب کام اس کے ذمہ تھے۔ کاشف اور نعمان بھی ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس شام کو مہندی کا فنکشن تھا، رات گئے تک تقریب جاری رہی۔ تھک ہار کر وہ ابھی لوٹا ہی تھا کہ نفیسہ بیگم کا بلاوا آ گیا۔ حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ تھی، علی نے سب ٹھیک کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ فارغ ہوا تھا۔ اتنے میں سکینہ بوا اس کے لیے گرم دودھ لے چلی آئیں۔ وہ اکثر اس کے لیے فکر مند رہا کرتی تھی۔ دودھ پی کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھکن اتنی تھی کہ وہ تکیے پر سر رکھتے ہی غافل ہو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے چلانے پر کھلی تھی۔ سامنے دیکھا تو دماغ پھک سے اڑ گیا۔ دیوار کے ساتھ لگی وہ لڑکی آنکھیں بند کے چلا رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ اس لڑکی کا دوپٹہ علی کے بستر پر پڑا تھا۔ ایک جست میں اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے لبوں پر ہاتھ مضبوطی سے چماتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ گھر میں مہمان تھے، اس لڑکی کے چلانے پر تماشا بن سکتا تھا۔ علی آغا جان کی کرچدار آواز پر لرز کا پلٹا تھا۔ دروازے پر ان کے علاوہ نفیسہ بیگم، ہارون اور رفاقت جان بھی موجود تھے۔ لڑکی کے بال کھل کر بکھر گئے تھے، دوپٹہ نادیدہ تھا اور مستعد علی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مجرم نہیں تھا، مگر پھر بھی مجرم ثابت ہو گیا تھا تو اس حد تک گر جائے گا، ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حشمت جا کی آواز مارے غصے کے کام پڑی تھی۔ نہیں آغا جان، میں تو مت کہے آغا جان، ہمیں تو خبر ہی نہ تھی کہ ہم اتنے عرصے سے سام کو دودھ پلاتے رہے تھے۔
نہیں ہے, میرا یقین کرے میں نہیں جانتا کہ لڑکی کون اور یہاں کیسے بے وقوف سمجھ رکھا ہے ہمیں. ایک لڑکی ساری رات تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں رہی اور تمہیں علم ہی نہیں ہے. ہارون پھنکارا, یہ لڑکی ارے یہ تو کنیز بی بی کی نواسی ہے. طیبہ چچی نے اس لڑکی کو پہچان لیا تھا. کنیز بی بی ان کے رشتے میں خالہ لگتی تھی. یتیم نواسی کی انہوں نے ہی پالا تھا. اس کا نام زہرا تھا. وہ پیدائشی گونگی اور بہری تھی. اس وقت بھی وہ سر جھکائے روئی جا رہی تھی. طیبہ چچی نے اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا, اسے وہاں سے لے گئی. خدا کے لیے آپ لوگ میرا یقین کریں, میں نے کچھ نہیں کیا, میں بے قصور ہوں. وہ گڑگڑایا تو ہارون نے ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا. آقا جان نکال باہر کریں اس بے غیرت کو. ٹھیک کہہ رہا ہے ہارون, اس سے پہلے کہ سب مہمان جاگ جائیں دفع کریں اس کو. ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, شکر کریں اس نامراد نے انہیں. خدا کے لیے اماں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں. اتنا بے غیرت اور کمینہ نہیں ہو کہ جس تھالی میں کھاؤں اس میں چھید کروں. اس لیے تو اس کمینے نے اپنی ہوس مٹانے کے لیے اس بیچاری معذور لڑکی کو پھنسایا ہے. ہارون تو گویا انگارے اگل رہا تھا. آقا جان آپ تو مجھے جانتے ہیں. آپ ہارون, اس سے پہلے کہ ہم کچھ کر بیٹھے اس حرام خور سے کہو کہ اپنا سامان اٹھا اور یہاں سے دفع ہو جائے. حشمت جائز کی بات سنے بغیر وہاں سے چلے گئے. رفاقت جا اور نفیسہ بیگم کی نظروں میں بھی حقارت تھی. میں دوبارہ آؤں تو تم مجھے یہاں نظر نہ ہو ہارون, یہ کہتے واپس پلٹ گئے. یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ علی کو کچھ سمجھائی نہ دے رہا تھا. زعیم حسن کی پینٹنگز کی نمائش کامیابی کے ساتھ جاری تھی. یہ اس کی دوسری ایگزیبیشن تھی اور پہلی ولی سے زیادہ کامیاب ہوئی تھی. لوگ اس کے کام کو بہت پسند کر رہے تھے. میڈیا میں اس کے کام کو سراہا جا رہا تھا. ماں بھی نندنی اور صوفیہ کے ہمراہ نمائش دیکھنے گئی تھی. مائی لٹل فرینڈس کیسی ہو بھائی؟ حسیب رضا اپنے لعابلی انداز میں اس سے مخاطب تھا. ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ مجھ لاچار کا تو یہ حال ہے کہ بچے بیمار اور بیوی بیکار ہے. اس پر ہنسنا تھا. صوفیہ نے معصومیت سے پوچھا تو ماں کھلکھلا کر ہنس پڑی. دوستوں کی عزت افزائی پر دشمن ہی ہنسا کرتے ہیں. حسیب نے ماں پر چوٹ کی. سبھی زعیم وہاں آ گیا. بہت مبارک ہو آپ کو. ماں نے پھولوں کا گلدستہ ریاض کی طرف بڑھایا. نندنی اور صوفیہ نے پھول دیے تھے جو اس نے تھینک یو کہتے ہوئے تھام لیے. لٹل گرل, تم میں کوئی بات ضرور ہے. حسیب رضا ماں سے مخاطب ہوا. وہ کیا؟ ارے میرے اس چیل سے دوست کے نا سے مسلسل مسکرانے پر کہا تو ماں بھی دھیرے سے مسکرا دی. شکر ہے تمہاری نیا بھی کسی پار لگی. نمائش کے اختتام پر وہ لوگ واپس آ رہے تھے جب حسیب رضا نے زعیم حسن سے کہا. زعیم ڈرائیونگ کر رہا تھا, سو کیا مطلب؟ تم اتنے بولے تو نہیں ہو زعیم حسن جتنا بند رہے ہو. میں واقعی نہیں سمجھا. ماں کی بات کر رہا ہوں. یہاں اس کا کیا ذکر؟ چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی تھے. تمہارا کیا خیال ہے؟ کیسی لڑکی ہے وہ؟ یا آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسا. الو مت بنو, مجھے سیدھا سیدھا جواب دو. اچھی لڑکی ہے. لڑکی تو واقعی اچھی ہے, یہ بھی میں بھی جانتا ہوں. ویسے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ تم نے اسے دوستی کیسے کر لی. مائنڈ یو میں نے نہیں, اس نے مجھ سے دوستی کی ہے. دوستی تم کرو یا وہ, بات تو ایک ہی ہے. بات ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ میری طرف بڑھی ہے, میں نے اسے نہیں کہا تھا. وہ جانے کیوں بحث پر آمادہ تھا. چلو مان لیا کر تم نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی. پتہ نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو زعیم حسن, کم سے کم میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو. میں نے کب جھوٹ بولا ہے؟ تو پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ ماں تمہیں بھی اچھی لگتی ہے؟ جبھی تم نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. بیوقوف ہے وہ. زعیم نے سر جھٹکا. وہ بیوقوف ہے تو پھر یہ سب کیا؟ حسیب کو کچھ غصہ آنے لگا تھا. کیا کیا میں نے؟ زعیم تم کبھی بالکل انجان لگنے لگتے ہو. حسیب نے گویا تعصب سے سر ہلا دیا. ایک بات مانو میری, تم مجھ سے شادی کر لو. واٹ؟ حسیب کی بات پر بے اختیار کہکا لگا بیٹھا. میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا. حسیب رضا نے اس کے اس طرح ہنسنے پر برا سا منہ بنایا. حسیب بھی پریکٹیکل یار, تم جانتے ہو اس کی اور میری عمر میں کم و بیش 18-19 برس کا فرق ہے. اور اگر تم اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کر سکتے ہو تو پھر اسے شادی کرنے میں کیا مزائق ہے؟ تم جانتے ہو مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہے. میری زندگی میں شادی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ سب تمہیں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. الفاظ نہیں, پھر یہ دوستی اور شادی تو دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. دوستی تو میری اور بھی بہت سے لوگوں سے ہیں. ہاں مگر وہ سب مرد ہیں. کیا میں نہیں جانتا کہ ان 16-17 برسوں میں تم نے پہلے ایک بار کسی سے لڑکی سے دوستی کی ہے؟ کیوں؟ وہ لیزا, ماریا, پوجا, مارتھا, جینی, وہ سب بھول گئے؟ وہ تم سے دوستی کے خواہاں تھیں اور جینی تو تم سے شادی کی خاطر مسلمان بھی ہونے کو تیار تھی. مگر تم نے کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا. ماں پہلی لڑکی ہے جیسے تم نے اپنے قریب آنے کی اجازت دی ہے. تم کیوں اس کی اتنی وکالت کر رہے ہو؟ کہیں تمہارا ارادہ تو شرم کرو زعیم. وہ لڑکی مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہے. وہ تم سے محبت کرتی ہے اور یہ تم اب بھی اچھی طرح جانتے ہو. او فورگاٹ اٹ یار, تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ وقت تو آنے دو. 40 کے ہونے والے ہو تم, اور کون سا وقت؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں ماں سے ہی شادی کروں جبکہ وہ مجھ سے آدھی عمر کی ہے؟ تم تو اس بہن سمجھتے ہو. پھر کہیں یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ اسے دگنی عمر کا شخص اسے شادی کر لے؟ محبت عمروں سے مشروط نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے وہ لڑکی واقعی تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے. ویسے بھی تم کون سے بوڑھے ہو گئے ہو, اپنی عمر سے 7-8 سال چھوٹے ہی لگتے ہو. میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ تم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. تم سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے تم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں, مگر میں نے نہیں. مجھے حیرت ہے اس لڑکی کی آنکھوں میں لکھی واضح تحریر تم نہیں پڑھ سکے. حسیب کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا. اچھا بابا تم جیتے میں ہارا. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں تمہارا دوست نہیں بلکہ وہ تمہاری دوست ہے. وہ ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کی خاطر جبرن مسکرایا. میں تمہارا دوست ہوں تبھی تمہارا بھلا چاہتا ہوں. وہاں سے اچھی لڑکی شاید تمہیں دوبارہ نہیں مل سکے گی. حسیب کا گھر آ گیا تھا. اترتے اترتے اس نے کہا, تم پاکستان کب جا رہے ہو؟ کیوں اب میں تمہیں کھٹکنے لگا ہوں؟ زعیم کے پوچھنے پر حسیب شرارت سے گویا ہوا. اگلے ہفتے فلائٹ ہے میری. بھابھی اور بچوں کے لیے میں نے کچھ گفٹس دیے ہیں, وہ لیتے جانا.
पिछले 10 साल से तो मैंने गिफ्ट भेज रहे हैं वो, अब मुझे भी मौका दो यार। बात मायनी खेज थी। ज़हीम हसन के लबों पर एक तलख सी मुस्कुराहट दौड़ गई। सर मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। इस रोज़ कॉलेज टाइम के बाद वो पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। जब महा वहाँ चली आई थी, ज़हीम हसन एक लम्हे को रुककर इसकी तरफ देखा था। मिस महा पेंटिंग सीखी नहीं चाहती, ये तो इन बॉर्न टैलेंट होता है। सर आप मुझे गाइड तो कर सकते हैं ना, वो बड़ी आस से पूछ रही थी। ज़हीम ने चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद इस बात में सर हिला दिया। देखा मैंने पहले ही कहा था, नंदनी ने कहा। वो क्या, यही कि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। नंदनी और सोफिया एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए बोली। तो महा जी की मैंने तुम लोगों के कहने पर सर से पेंटिंग सिखाने को कहा है, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। महा ने चिंगम का पैकेट खोलते हुए कहा। किस में, सर में या पेंटिंग में? सोफिया ने दरियाफ्त किया तो गुलनार हो गई। खामोश। ओह माय गॉड, यू आर ब्लशिंग माय डियर। नंदनी ने इसके सुर्ख होते गालों को देखकर कहा। तुम लोग अब मेरे हाथ तो ज़ाया हो जाओगी। महा ने खुफ्त मटाने को कहा। नंदनी और सोफिया की छेड़छाड़ दिल की तारों को छेड़ रही थी। अब बनो मत। और ये तुमने क्या कहा? हमारे कहने पर सर से ने पेंटिंग सिखाने को कहा। हम भी तो यही चाहती थी, मैं कब पेंटिंग सीखना चाहती थी। मोहतरमा महा दुरानी साहिबा, हम पेंटिंग की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। नंदनी ने एक अदा से आंखें मटकाई। इतना अच्छा मौका फराम किया है तुम्हें, अब तुम हर वक्त इनके साथ रहोगी। सोफिया ने छेड़ा। मेरी छोड़ो, तुम बनाओ। अजीत साहब कैसे हैं? महा ने तोपों का रुख नंदनी की तरफ मोड़ दिया तो वो मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है अगले माह इनकी फैमिली लंदन आ रही है? हाँ, वो भी प्रपोजल लेकर। हाउ स्वीट। महा के लहजे में हसरत थी जिसे वो दोनों महसूस करने से कासिर थी। इस शाम वो ज़हीम हसन के पास नहीं जा सकी थी क्योंकि वो ओलेस चाचू और सबा चची के घर पर थे। अगरचे उन्होंने इसे कभी भी कहीं आने जाने से मना नहीं किया था, मगर इसे खुद अच्छा नहीं लगा था। अगले दिन इतवार था और वो सुबह देर तक सोती रही थी। दोपहर के 2 बजे के करीब इसने ज़हीम हसन के पास जाने का फैसला किया था। अरे लिटिल गर्ल, तुम यहाँ। बेल बज जाने पर दरवाज़ा खोलने वाला हसीब रजा था। वो एकदम गड़बड़ा गई। वो, अरे अंदर आओ भाई, यहाँ दरवाजे में क्यों खड़ी हो? हसीब ने इसे अंदर आने का रास्ता दिया। लाउंज में ज़हीम खासे फ्री स्टाइल में बैठा था। ब्लू जीन्स के पांचे फोल्ड के घुटने से ज़रा नीचे किए हुए थे। जरा सियाह बुनियान और शर्ट नदारत। महा एकदम झिझक के रुक गई। दिल में 100 बार खुद को लानत की। भला छुट्टी वाले दिन आने की क्या तुक थी, मगर अब क्या हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम। नजरें बददस्तूर झुकी हुई थी। ज़हीम सलाम का जवाब देता उठकर अंदर चला गया। महा को देखकर इसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। मेरा ख्याल है मैं गलत वक्त पर आ गई, मैं वो चलती हूँ। अरे नहीं भाई, बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो, बैठो ना, खड़ी क्यों हो? हसीब ने इसका इरादा भाम कर इसे बैठने को कहा तो वो लब काटती सोफे पर टिक गई। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ लोगी चाय? या मैं भी नाश्ता करके आई हूँ, वो धीरे से बोली। इतने में ज़हीम भी आ गया। जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहन ली थी। कैसी हैं आप महा? आप सरसरी सा लहजा इख्तियार किया। वो हसीब के बराबर सोफे पर बैठ चुका था। महा को जाने की अपना आप वहाँ मिसफिट लग रहा था। अरे आप इजी होकर बैठे हैं। ज़हीम के कहने पर हसीब ने इसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा। ज़हीम इनकी निगाहों में दिखा मफहूम समझ सकता था। यकीनन महा की मौजूदगी का सबब जानना चाहता था या खुद से ही कोई नतीजा अखज़ कर चुका था। महा चाहती हैं कि मैंने पेंटिंग सिखाऊं। फ़ौरन वजाहत की, जिस पर हसीब के हक्का लगाए बिना ना रह सका। ज़हीम ने इसे घूर कर देखा। सॉरी, मगर मुझसे रहा नहीं गया। वो फ़ौरन हाथ उठाकर माजरत कर रहा था। कीप योर माउथ शट। ज़हीम ने तंबी की। ज़ाहिरा, मेरा बोलना तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा? हसीब ने सर दहा भरा तो महा इन दोनों की गुफ्तगू समझने से कासिर थी। मैं चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। अरे नहीं, आप बैठे, मैं तो जाने ही वाला था। हसीब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हालांकि आज का दिन वो और ज़हीम इकट्ठे बताने वाले थे। हूँ, कल सुबह मेरी फ़्लाइट है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यार, शाम से पहले तुम ज़रा यहाँ से हिलकर तो दिखाओ। ज़हीम ने इसे घूरते हुए कहा तो हसीब शरारत से मुस्कुरा दिया और आंख से महा की तरफ इशारा किया। एक शर्त पे। हसीब ने महा से नज़र बचाकर ज़हीम को आंख मारी। महा भी हमारे साथ शाम तक ठहरेगी? क्यों महा? मैं? वो घबरा गई। 2 दोस्तों की मौजूदगी में वो थोड़ी सी देर में ऑकवर्ड फील कर रही थी। कजा के शाम तक ठहरना। ज़हीम तुम ही कहो यार, हमारी बात में इतना वजन कहाँ? वो मसनूई नाराज़गी से बोला तो ज़हीम ने इसे घूरा, फिर महा की तरफ मतवज्जा हुआ। हसीब ठीक कह रहे हैं, अंदाज लठ मार सा था। ओके, वो धीरे से बोली। अब इसी खुशी में महा हमें अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाएगी। हसीब के कहने पर वो धीरे से मुस्कुराती उठकर किचन की तरफ चलेगी। क्या वजह थी इसे शाम तक यहाँ रोकने की? महा के जाने के बाद वो हसीब से उलझ पड़ा। मैं तो तुम्हारी वजह से, बकवास ना कर यार। वो मुंह बनाते हुए बोला, यूं जैसे मुंह में कड़वापन घुल गया हो। ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है, खुद तो उसकी पेंटिंग टीचर बनने के तैयार हो गए। और मैंने कहा ना, मैंने नहीं, उसने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी, तो तुम इनकार भी तो कर सकते थे। तुम अब बहस बराए बहस कर रहे हो। ज़हीम ने उकता कर कहा। तुम मान क्यों नहीं लेते ज़हीम हसन कि तुम इस लड़की की बात कभी नहीं टाल सकते? अब खुदा के लिए अपना ये फजूल मोहब्बत की फजीलत वाला लेक्चर मत शुरू कर देना। ज़हीम के कहने पर हसीब ने महज घूरने पर इक्तफा किया क्योंकि महा चाय लेकर आ चुकी थी। चीनी कितनी? इसने हसीब की तरफ देखा। 1 चम्मच। हसीब को चाय बनाकर देने के बाद ज़हीम हसन की तरफ बिना शक्कर के चाय का कप बढ़ाया और अपना कप लेकर सोफे पर जा बैठी। लिटिल गर्ल, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? हसीब ने खामोशी को तोड़ा। कोई तो बात करनी थी। ज़हीम तो ला ताल्लुक बना चाय पी रहा था। ठीक
چائے تو بڑی مزیدار بناتی ہو تم، اپنی تعریف پر مسکرا دی۔ زعیم کو لگتا ہے چائے کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا۔ کیوں زعیم، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ شرارت سے زعیم کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ گھور کر دیکھا جس کا حسیب پر اثر نہ ہوا۔ تم بنا کچھ بولے خاموشی سے چائے پینے میں مصروف ہو۔ میں تمہاری طرح فضول نہیں بولتا۔ چپ رہ کر خود کو عقل مند ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ حسیب بددستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ ان دونوں کی نوک جھونک کے دوران مہا اپنی چائے ختم کر چکی تھی۔ اچھا جناب، اب میں تو چلوں؟ خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے حسیب اٹھ کھڑا ہوا۔ زعیم نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ رکو ابھی، حسیب سے رکنے کا کہہ کر وہ اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کل پاکستان جا رہا ہوں۔ آپ کی فیملی پاکستان میں ہوتی ہے؟ ہاں، واپس ہی کب ہوگی؟ 2 ماہ بعد۔ اتنی لمبی چھٹی؟ حق بنتا ہے بھائی، پورے 2 سال بعد جا رہا ہوں۔ ایک بات پوچھوں؟ ضرور۔ اس میں اجازت کی ضرورت بھلا کیا بات ہے؟ کیا سر کی طرح آپ نے بھی شادی نہیں کی؟ نہیں بھائی، بفضل خدا میری شادی کو 10 برس ہو گئے ہیں اور میرے 2 پیارے پیارے بیٹے بھی ہیں۔ جہاں تک تمہارے سر کا تعلق ہے تو غالب امکان ہے کہ ان قریب ان کے سہرے کے پھول بھی کھل جائیں گے، لیکن اگر تم چاہو تو میں… کیا مطلب؟ وہ کڑپڑا گئی۔ حسیب کی بات کچھ تو سمجھ آ گئی تھی۔ یہ لو۔ اس سے پہلے کہ حسیب جواب دیتا، زعیم ہاتھ میں 3-4 گفٹ پیکس لے چلایا۔ بھابھی کو اور ماں جی کو میرا سلام دینا، اپنی اور سنی کو خوب پیار کرنا۔ صبح میں شاید ایئرپورٹ نہ آ سکوں کیونکہ مجھے کل صبح فائنل کی کلاس کے لیے لیکچر تیار کرنا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دروازے تک گئے۔ میں نے موقع فراہم کر دیا، اس سے فائدہ ضرور اٹھانا، بغل گیر ہوتے ہوئے زعیم سے کہا تو وہ محض زیرے سے مسکرا دیا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیں بھی۔ وہ دروازہ بند کر کے آیا تو وہ ابھی تک یوں ہی کھڑی تھی۔ مہا نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ حسیب جب تک موجود رہا تو وہ ایک لمحے کو بھی نہیں مسکرایا تھا مگر اب اس کے جاتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ سب کم سے کم مہا سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرا خیال ہے آج کا سبق شروع کیا جائے۔ اس کا اشارہ پینٹنگ کی طرف تھا۔ مہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ لے، اب اس پر کچھ بنائیں۔ ایک بڑا سا سادہ کاغذ اور پینسل مہا کے سامنے میز پر رکھ دی۔ کیا بناؤں؟ کچھ بھی، مگر مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ کوشش تو کریں، اتنے میں کپڑے چینج کر لوں۔ اس کے جانے کے بعد مہا کافی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ پینٹنگ سیکھنا تو ایک بہانہ تھا زعیم حسن کی قربت میں رہنے کا، ورنہ اسے تو سیدھی لکیر بھی کھینچنا نہیں آتی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم اس کے ہاتھوں سے وہ کاغذ لے لیا۔ مہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ زعیم اس کاغذ کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خطاطی اچھی کر لیتی ہیں آپ۔ زعیم نے وہ کاغذ میز پر رکھا تو مہا نے دیکھا جگہ جگہ زعیم حسن لکھا تھا۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ جی چاہا ابھی زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، اسے نظریں نہ اٹھائے گی۔ سوری سر، وہ میں دراصل… لب کامتے ہوئے محض اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ارے آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے کچھ کہا آپ کو؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، مصوری سیکھنے سے نہیں آتی، یہ تو ان بورن ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اتنی جلدی مایوس ہوئی؟ ٹیلنٹ سب میں ہوتا ہے مگر ضرورت صرف پرکھنے کی اور تراشنے کی ہوتی ہے۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ مہا کو ساتھ لیا وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں بہت ساری پینٹنگز تھی، جگہ جگہ رنگ بکھرے ہوئے تھے، بے ترتیبی زیادہ تھی۔ زعیم حسن کے گھر کی ہر چیز سے نفاست ٹپکتی تھی مگر یہ کمرہ بالکل برعکس تھا۔ یہ پینٹنگ میں نے سب سے پہلے بنائی تھی۔ دیوار پر لگی ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ مہا نے دیکھا وہ بہت عام سی تصویر تھی مگر اس تصویر کو دیکھ کر بے ترتیبی اور ذہنی انتشار کا سا احساس ہوتا تھا۔ رنگوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا۔ جب میں نے پینٹنگ بنائی تھی ان دنوں میں بہت ٹینس تھا۔ اپنے اس ڈپریشن سے راہ فرار کے لیے میں نے ان رنگوں میں سہارا تلاش کیا اور جس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ چند لمحے وہ یوں ہی اپنی اس پینٹنگ کو گھورتا رہا۔ آپ جانتی ہیں مہا، رنگ ہمارے جذبات و احساسات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ مجھے مصوری سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بچپن سے ہی فلاں کام کا شوق تھا یا وہ بچپن سے ہی وہ کام کرتے آئے ہیں مگر میں نے اپنی پہلی پینٹنگ 21 برس کی عمر میں بنائی تھی۔ یہ رنگ میری تنہائی کے ساتھی ہیں۔ ان رنگوں نے مجھے تب سہارا دیا جب لوگوں نے میرے ساتھ چھوڑ دیا تھا، مجھے تنہا رہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اب بھی جب مجھ پر ڈپریشن طاری ہوتا ہے تو میں ان رنگوں سے کھیل کر اپنی کیتھارسس کرتا ہوں۔ ارے لگتا ہے آپ میری باتوں سے بور ہو رہی ہیں۔ بولتے بولتے وہ رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ نو سر، بلکہ مجھے تو اچھا لگا کہ آپ مجھ سے اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ آپ پینٹنگ کیوں سیکھنا چاہتی ہیں؟ زعیم کے پوچھنے پر گڑبڑا کی آپ کی خاطر۔ وہ میں سوچ کر رہ گئی مگر دل کی بات زبان پر لانا مشکل کام تھا۔ حالانکہ صوفیہ اور نندنی نے اسے کتنا سمجھایا کہ اگر زعیم پہل نہیں کرتے تو اسے خود نہیں بتا دینا چاہیے کہ وہ ان سے محبت کرتی ہے مگر وہ چاہتے ہوئے بھی ہمت مجتمع نہ کر پا رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے باہر لاؤنج میں چلا آیا۔ جی نہیں تو وہ گڑبڑا گئی اور اس چراری کیفیت میں لب کاٹے۔ زعیم حسن نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی شفاف نیلے بچوں جیسی آنکھوں کا ایک الگ ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ اٹھتی گرتی پلکیں اور بار بار لب کاٹنا اس کی چراری کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ زعیم حسن کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تو گویا تم فاتح ٹھہرے۔ زعیم حسن اتنی محنت رائے گا نہیں کی۔ اپنی سوچ پر وہ مسکرا دیا۔ نظریں مہا پر تھی۔ مہا اس کے اس طرح دیکھنے پر کنفیوز ہو گئی۔ اف، آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے گھبرا کر پلکوں کی جالر گرائی تھی۔ کلائی پر بندھی گھڑی شام کے 5 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں مہا کہ آپ پینٹنگ کیوں سیکھنا چاہتی ہیں؟ بس یوں ہی۔ وجہ آپ جانتی نہیں یا بتانا نہیں چاہتی؟ زعیم حسن کی زیرک نگاہی کی تھی کہ وہ قاتل ہو گئی۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں مگر صرف میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ آر یا پار، آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ وہ اٹھ کر گلاس وال کے پاس جا کھڑے ہوئی۔ زعیم حسن کی طرف سے رخ موڑ لیا اور نظریں گلاس وال کے پار نظر آتی سڑک پر جما دی۔ صرف میں پینٹنگ نہیں سیکھنا چاہتی۔ ان سے بات شروع کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ میں صرف آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کا یہ اپارٹمنٹ اچھا لگتا ہے۔ اور میں اس کے قریب سے آواز آئی تو وہ چونکی، نیچلا لب دانتوں میں دبائے، وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی سر، وہ آپ
अजीम हसन को सामने देखकर इसकी सीटी गुम हो गई थी। मिस महादुरानी, आपने कभी गौर किया कि आपकी और मेरी उम्रों में कितना फ़र्क है? मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। ज़हीम के रवैये में से तक़वियत मिली थी। ठीक कहती हैं आप। वो दोनों हाथ ग्लास वॉल पर रखकर नीचे सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगा। तभी महा का पर्सनल सेल बज उठा। स्क्रीन पर चाचू का नंबर था। जी चाचू, मम्मा कब? ओके मैं आ रही हूँ। मोबाइल ऑफ करते हुए वो कुछ परेशान ही नजर आई। सब खैरियत है? जी, वो दरअसल मेरी मम्मा पाकिस्तान से ही मैं चलती, वो मेरा घर पर वेट कर रही हैं। चंद लम्हे पहले वो ज़हीम हसन से क्या कह रही थी और ज़हीम हसन ने क्या जवाब दिया था, सब ज़हन से मिट गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि मामा इसे इस वक्त घर पर ना पाकर कितनी नाराज़ हुई होंगी। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। आप अपना भी कहती हैं और तकल्लुफ़ भी करती हैं। ज़हीम के इसरार पर नाचारे से मानना पड़ा। रिलैक्स, आप इतनी परेशान क्यों हैं? दोनों हाथों की उंगलियां बाहम जकड़ती वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। दरअसल मम्मा को मेरा इतना देर तक घर से बाहर रहना पसंद नहीं है। और क्या करना पसंद है आपकी मम्मा को? लहजा बेहद सरसरी सा था। मम्मा बहुत असूल पसंद है, इन्हें लड़कियों का ज़्यादा देर तक बाहर रहना पसंद नहीं है। फिर तो आपका डरना जायज़ है। मम्मा को पसंद नहीं तो आपको इनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। वैसे और क्या कहना पसंद है आपकी मम्मा को? इसका लहजा कुछ अजीब सा हो गया मगर महा ध्यान ही न दे सकी। इसे तो सिर्फ घर पहुंचने की जल्दी थी। ज़हीम हसन ने दोबारा एक ही सवाल दोहराया था मगर महा ने ध्यान ही न दिया था। ज़हीम ने एक नज़र लब काटती महा पर डाली। वो अपनी मम्मा से इतना डरती होगी, ऐसा डोंट वरी, आप मम्मा से कह दीजिएगा कि आप अपनी फ्रेंड के घर पर थी। अपार्टमेंट से ज़रा दूर गाड़ी रोकते हुए ज़हीम ने इसका हसत हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, मम्मा से झूठ बोलूं? इससे वो इतनी मासूम लगी कि वो बख्तियार ज़हीम के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। कभी कभार मसलतन झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं। इसे छींक ली। आपको मेरी वजह से जहमत लबों पर उंगली रखकर इसकी बात काटी। जो मोहब्बत करती हैं उनके लिए एक दूसरे को वजूद जहमत नहीं होता। ज़हीम हसन के कहने पर मुंह खुले हैरत से उसे देख रही थी। इतने अरसे में पहली बार ज़हीम ने अपने मुंह से इतराफ़ किया था कि वो महा से मोहब्बत करता है। महा तो गोया हवाओं में उड़ने लगी थी। मारे तशक्कुर के इसकी आंखों में पानी भर आया था। ज़हीम हसन ने इसका हाथ धीरे से दबाकर छोड़ दिया और आंखों से अपने साथ का यकीन दिलाया। वो शर्मगी मुस्कुराहट लबों पर सजाए गाड़ी से उतर गई। हाँ बेवकूफ़। गाड़ी स्टार्ट करते हुए तहजिया मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई और आंखों किसी नदीदा एहसास के तहत चमकने लगी। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? इसके सवाल के जवाब में मम्मा ने पहला सवाल यही किया था। वो मम्मा मैं सोफिया के घर। वो मर कर भी मम्मा के सामने झूठ नहीं बोल सकती थी। तुम्हारे साथ वो शख्स कौन था? दूसरा सवाल किया गया जिसके लिए बिल्कुल तैयार न थी। वो एक लम्हे को रुक गई। महा तुम चुप क्यों हो? मम्मा वो मेरे टीचर हैं तो तुम इनके साथ क्यों थी? मम्मा सोफिया के घर से वापसी पर मैं टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी कि सर वहां आ गए और उन्होंने लिफ्ट दे दी। पापा के कहने पर मम्मा के माथे पर पड़े पल्लों में कुछ कमी वाक़या हुई थी। तुम जानती हो महा, मुझे तुम्हारा देर तक घर से बाहर रहना पसंद नहीं है और यूं हर किसी पर आंख बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो महा, मुझे तुम्हारा देर तक घर से बाहर रहना पसंद नहीं है और यूं हर किसी पर आंख बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। मम्मा के लहजे की तेज़ी में कमी आ गई थी। महा सर बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक। ओलेस और सबा तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? जी। तुम इन्हें तंग तो नहीं करती? नहीं मम्मा। क्या उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं खुद पूछ रही हूँ मम्मा। अबू जी बुआ जी कैसी हैं? ठीक है, मैं दरअसल एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आई थी और तुम्हें भी कुछ बताना था। रिश्ते मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। व्हाट? वो अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई थी। मेरा? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? सब लड़कियों के रिश्ते तय होते हैं मगर मम्मा इतनी जल्दी? वो तो है मगर लड़के वालों को ज़्यादा जल्दी थी। वो इसी साल शादी करना चाह रहे हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का अपना बिजनेस रन कर रहा है। इन लोगों की बहुत सी फैक्ट्रीज है, लड़का इकलौता है। और मम्मा प्लीज़ मुझे किसी भी XYZ से शादी नहीं करनी। क्या मतलब? मम्मा ने घूरा। बस मुझे अभी शादी नहीं करनी तो ठीक है, इसी साल निकाह कर देते हैं। रुखसती अगले साल तुम्हारा बैचलर डिग्री मुकम्मल होने के बाद कर देंगे। मम्मा मुझे अभी बहुत पढ़ना है। तो शादी के बाद पढ़ती रहना, इन्हें कोई त्रास नहीं है। मम्मा कह रहा था अटल था। मम्मा ये आपको अचानक क्या हो गया? आप खुद ही तो कहा करती थी कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है। मुझे लाकर बोली और ये भी मैं कह रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मगर मम्मा महा तो मुझे बहुत बदली से लग रही हो। कल तक तो तुम इस तरह मेरे सामने निकाह उठाकर भी बात नहीं करती थी। मम्मा ने सर से पैर तक इसे घूरते हुए कुछ अखज़ करना चाहते वो गड़बड़ा सी गई। नहीं तो मम्मा, इसे थूक निकलते हुए कहा। मम्मा चंद लम्हों से खामोशी से देखती रही। मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ आई हूँ और मैं तुम्हारा निकाह करके ही वापस जाऊँगी। मम्मा अपना फैसला सुनाकर जा चुकी थी जबकि वो सोफे पर ढह सी गई थी। आज ही तो ज़हीम हसन ने मोहब्बत का हल्का सा इशारा दिया था और आज ही नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मगर मम्मा को कैसे समझाऊंगी? सारी शाम और फिर रात इसी कश्मकश में गुजर गई थी। मैं आई कम इन? ज़हीम हसन ने मॉनिटर पर से नज़रें हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। आइए। अरे महा, आपको भी इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? रिवॉल्विंग चेयर को घुमाते हुए वो कुछ दिली से बोला। वो मैं दरअसल लब कामती। वो खासी उलझी नजर आ रही थी। एनी प्रॉब्लम सर? मम्मा मेरी शादी करना चाहती हैं, अफसरदा से लहजे में कहती सीधी दिल में उतर गई। मैं ऐसा नहीं चाहती। यकदम वो चेहरा दोनों हाथों में छिपाकर रो पड़ी। ज़हीम हसन ने नीचे लब दांतों तले दबाकर एक गहरी निगाह रोती हुई महा पर डाला। कुर्सी की पुरसे सर टकाकर वो चंद सानियों से यूं ही देखता रहा, फिर उठकर इसके पास आ खड़ा हुआ। रोने वाले बुज़दिल होते हैं। महा इसके कंधे पर हाथ रखते हुए गोया हुआ। मुझे बताइए सर, मैं क्या करूँ? मम्मा तो इसी हफ्ते मेरा निकाह कर रही हैं, तुम साफ इनकार कर दो। जी। महा ने रोते रोते सर उठाकर इसकी तरफ देखा। मगर कैसे? साफ कह दो कि तुम किसी और को पसंद करती हो। क्या आप नहीं करती? लहजा इतना मजबूत था कि महा बेख्तियार नजर झुकाकर रह गई। मामा मुझे जान से मार देंगी। मोहब्बत तो इंसान को निडर बनाती है, जबकि
اب بھی سے حوصلہ ہار گئی ہیں۔ زعیم حسن نے کہا آپ بے خوف ہو کر اپنی مما سے بات کیجیے، وہ ماں ہیں، آپ کی جان سے نہیں ماریں گے، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ خفگی وغیرہ دکھائیں مگر وہ بلا کر مان جائیں گی۔ وہ کہہ رہا تھا، کنکیوں سے ماہا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے لب کاٹتی تو غضب کا شکار لگ رہی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیے ماہا، میں ہوں نا، پھر کاہے کا ڈر؟ اسے شانوں سے تام کر مقابل کرتے ہوئے تسلی دی۔ آپ کی مما ضرور مان جائیں گی، ریلیکس۔ تھینک یو سر۔ آنکھوں میں چمک لوٹ آئی تھی اور لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ زعیم نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنی کوئی تصویر ماما کا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ تو اس قدر بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے ماہا، جب سب کچھ آپ طے کر چکی ہیں تو پھر مجھے تصویر دکھانے کی فارمیلٹی کیوں نبھا رہی ہیں؟ ماہا نے اس طرح پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ مسز درانی نے بڑی شدت سے اس کے بے خوف لہجے کو دیکھا تھا۔ در پردہ کوئی اور تھا جو ماہا کی ہمت بڑھا رہا تھا، جس کی شے پر ماہا کے سامنے اس طرح بول رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کل تک اپنی کسی فرینڈ کے گھر جانے سے پہلے یا کوئی ڈریس خریدنے سے پہلے ماما سے 100 بار پوچھتی تھی، آج اتنی غصہ ہو گئی تھی کہ ماں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہے وہ؟ ماما تکے تکے سے انداز میں کہتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی، ماہا نے چونک کر دیکھا، اتنی انجان مت بنو، وہی جس کی شے پر آج اپنی ماں کے منہ آ رہی ہو۔ زعیم حسن۔ ماہا نے سر جھکا کر گویا اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ تمہارے ساتھ پڑھتا ہے؟ نہیں تو پھر میرے ٹیچر ہیں۔ واٹ؟ وہی جو اس روز تمہیں چھوڑنے آئے تھے؟ جی۔ تمہارا ٹیچر ہے؟ کیا تنگ ہے؟ دیکھنے میں تو ینگ ہیں، ٹیچر ہیں تو عمر میں تو پیرنٹ سے اوپر کا ہی ہوگا شاید۔ وہ مسلسل سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی ماہا؟ اپنے سے اتنی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ محبت عمروں سے مشروط نہیں ہوتی، جی اڑا کر کہہ ڈالا۔ شٹ اپ، میں نے تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، محبت پیار کے چکروں میں پڑھنے کو نہیں۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں شادی کروں گی تو صرف زعیم حسن سے۔ اس کا انداز ہر درم تھا۔ ہمیشہ فیصلہ سنا کر ان پر مہر ثبت کرنے والی ماما آج بے بس نظر آ رہی تھی۔ اسے کہو مجھ سے آ کر ملے۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اس نے ماما کی آواز سنی تھی۔ تھینک یو ماما، تھینک یو سو مچ۔ ماما کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ لنچ کے بعد ماما کو کسی میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ ماما کے جانے کے بعد وہ زعیم حسن سے ملنے چل پڑی۔ پتہ نہیں گھر پر ہوں گے بھی یا نہیں، اس کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا۔ 3-4 بیل کے بعد وہ دروازہ کھل گیا۔ بلیک پینٹ اور بلیک لائنوں والی گرے شرٹ پہنے وہ بلا کا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ یہ شاید ماما کو آج وہ کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ زعیم حسن کے کہنے پر وہ کھجلی سی ہو گئی۔ زعیم حسن نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ سب خیریت رہی؟ پوچھتی ہوئی نظریں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماما اتنی آسانی سے مان جائیں گی؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ پڑی تھی۔ زعیم کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ تو خام خواہ ڈر رہی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ وہ مان جائیں گی۔ اس نے ذرا فاصلے پر ٹکتے ہوئے کہا۔ ماما آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ صرف نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ زعیم کے کیوں کہنے پر ماہا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ لہجے میں ہلکی سی ناراضگی درائی۔ جانتا ہوں، اور میں تو خود ان سے ملنے کو بے قرار ہوں۔ ماہا کے چہرے پر جھولتی لڑکوں بائیں ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ ماہا جھجک کر پیچھے ہوئی۔ جھجکنے اور سمٹنے کے انداز شوق کو مزید ہوا دیتے ہیں۔ زعیم حسن کی شخصیت پرت در پردہ کھل رہی تھی۔ بلا کی سنجیدگی بے تکلفی کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے بھلا یہ سب پہلے کہاں دیکھا تھا؟ کسی مرد سے راہ و رسم کا بالکل پہلا تجربہ تھا۔ وہ گھبرا سی کی متضاد وہ بہت قریب بیٹھے تھے۔ آپ بتائیں کب ملوا رہی ہیں اپنی ماما سے؟ جب آپ کہیں۔ تو پھر ایسا ہے کہ کل ہی یہ کام کر لیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ کر مجھے بتا دیجیے گا وہ کہاں ملنا پسند کریں گے۔ میں اب چلتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو زعیم نے وہی بازو اس کے کندھوں پر رکھ دیا جو صوفے کے بیک پر دھرا تھا۔ اتنی جلدی؟ ماہا پوری جان سے لرز گئی۔ زعیم حسن تو آج اسے حیران کرنے پر تلتے۔ وہ ماما، الفاظ حلق میں اٹکنے لگے تھے۔ کیا بہت خوفناک ہیں آپ کی ماما؟ نہیں تو آپ کے انداز سے تو یہی لگتا ہے کل مجھے خوب تیاری کر کے ان سے ملنا پڑے گا۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے تائید چاہی تو وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ ماما کو کس طرح امپریس کرنا ہے یہ سوچنا اب آپ کا کام ہے۔ جب بیٹی کو امپریس کر لیا تو ماما کیا چیز ہے؟ وہ مسکرایا تو ماما بھی مسکرا دی۔ میں جاؤں؟ ہاں جو کسی دھیان کے تحت تھا چونک گیا۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے پھر۔ ادھوری بات کا مفہوم ماہا اچھی طرح جانتی تھی۔ لبوں پر شرمگی مسکراہٹ تھی۔ وہ باہر نکل گئی۔ زعیم نے سر جھٹکتے ہوئے دوسرا سگریٹ سلگا لیا۔ اویس چودھری چاچو کی ساس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے وہ صبا چچی کو لے کر گلاسوں کو روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی سسرال گلاسگو میں تھی۔ ماما جلد از جلد زعیم حسن سے ملنا چاہتی تھی۔ ماہا نے فون کر کے زعیم کو گھر بلایا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے وہ آیا تھا۔ زعیم کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ ماما کو بلانے دوڑی تھی۔ تم نہیں رہو، جب ضرورت ہوگی میں بلوا لوں گی۔ ماما نے اسے اپنے کمرے میں رکنے کا کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ماما جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو زعیم کی اس طرف پشت تھی۔ وہ دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھنے میں محو تھا۔ مسز درانی نے کھنکار کر اپنی آمد کا اعلان کیا۔ زعیم حسن چونک کر پلٹا۔ تم؟ زعیم حسن کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مسز درانی کے منہ سے نکلا تھا۔ یادداشت تو ابھی بھی کمال کی ہے آپ کی۔ اس کے برعکس وہ بےحد پرسکون تھا، کوئی دھچکا نہیں لگا تھا۔ تم؟ الفاظ حلق میں اٹکے تھے۔ ناچیز کو ہی زعیم حسن کہتے ہیں۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، یکلک وہ چغلائی تھی۔ زعیم کے لبوں پر استحضاء مسکراہٹ دوڑائی گئی۔ اتنا غصہ؟ تم گھٹیا کمینے انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی طرف دیکھنے کی؟ مسز درانی کی چلانے پر وہ اسی پرسکون سے انداز میں مسکرا دیا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے رمنا بیگم، تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے جیسی کلمزات
اور تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے انسان پر تھکنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر دیکھو آج اسی کمزاد کو تمہاری بیٹی نے بطور جیون ساتھی پسند کیا ہے۔ اس کا مطلب تم جانتے تھے کہ ماں میری بیٹی ہے بہت پہلے سے، اور تم فراڈیے، تم نے جان بوجھ کر میری بیٹی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا، یہی سمجھ دو۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، تمہارا اصلی چہرہ دکھاؤں گی اسے، پھر تو تمہیں کہیں کی نہیں رہو گی۔ رمنا دورانی جانتی ہو خود اپنی بھی نہیں۔ وہ بہت پرسکون انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ رمنا سخت بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ سوچو کیا بیتے گی اس پر یہ جان کر کہ اس کی ماں کتنی گھٹیا عورت ہے۔ بلیک میل کر رہے ہو مجھے؟ میری مجال، یہ تو مکافاتی عمل ہے، میں مر کر بھی ماں کی شادی تم سے نہیں کروں گی۔ چیلنج کر رہی ہو؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ رمنا تڑپ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زئی مثلاً بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تمہیں شرم نہیں اپنے سے 20 برس چھوٹی لڑکی کو پھنساتے ہوئے؟ تمہیں شرم آئی تھی مجھ سے 6 برس چھوٹے لڑکے کو پھنساتے ہوئے؟ میں تو پھر مر دوں۔ وہ دو بدو بولا تھا، میں تمہیں کبھی نہیں جیتنے دوں گی۔ عرصہ ہوا ہار جیت کا کھیل چھوڑ دیا، ہم تو صرف ایک ہی کھیل کھیلا کرتے تھے، بدلے کا کھیل، انتقام کا کھیل کھیلا کرتے ہیں۔ وہ ہنوز پرسکون تھا۔ میں تمہاری یہ خواہش خاک میں ملا دوں گی، کوشش وہی کیجیے جو پورا کر پائیں۔ تم رمنا حشمت جا کو جانتے نہیں ہو شاید، بدقسمتی سے سب سے زیادہ جانتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا ہوگا تم میری بیٹی کے راستے سے خود ہٹ جاؤ۔ مارے غصے کے رمنا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں وہ علی نہیں ہوں رمنا حشمت جا جو آپ کے اشاروں پر چلا کرتا تھا۔ عرصہ ہوا میں اس بزدل کو مار چکا ہوں۔ آواز اونچی تھی، نہ لہجہ بے ہنگم۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، کوئی بھی اچھی سی تاریخ رکھ لیتے ہیں، میری طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے سے وہ باہر نکل گیا۔ باہر لان میں بنے سنگی بینچ پر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر دوڑ کر اس کی طرف آئی۔ کیا باتیں ہوئی؟ وہ سخت بے چین نظر آ رہی تھی، وہی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ مسکرایا تو ماں نے جھیم کر سر جھکا لیا۔ ایک بات کا ڈر ہے۔ وہ کیا؟ ماں نے سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کی مما شاید ہماری تو ہماری عمر کے فرق کو لے کر پسے پیش کریں، مگر ایک بات یاد رکھے گا، ماں آپ کے بنا زندگی ادھوری ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماں اس کے لفظوں کے سیر میں جکڑی وہیں کھڑی رہ گئی۔ خلاف توقع ماما بالکل خاموش تھی۔ رات کے کھانے پر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ ماں نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا تھا، ان کے چہرے پر پتھریلے سے تاثرات تھے۔ ماما وہ آپ کو کیسے لگے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا تو رمنا نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ کھانے کے بعد اس نے چائے بنائی اور مما کے کمرے میں چلائی۔ مما ہوں، وہ شاید کسی سوچ میں گم تھی، ماں کے پکارنے پر چونک گئی۔ چائے رکھ دو۔ وہ چائے رکھ کر کچھ دیر دھنستہ کھڑی رہی کہ شاید مما کچھ کہیں، مگر وہ خاموش نہیں۔ ماں سنو ماں، وہ جانے کو پلٹی تھی جب ماما نے پکارا، یہ پرسوں تمہارا نکاح ہے، سچ ماما؟ اوہ یو آر گریٹ۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئی تھی فاران زبیری کے ساتھ۔ مما کی بات پر گویا کرنٹ کھا کر بچڑ رہی تھی۔ مگر مما ان تو لائٹ آف کر کے جانا۔ مما نے کروٹ بدل دی۔ مما میں زعیم حسن کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اپنے سے دگنی عمر کے شخص سے شادی کر کے سوا پچھتاووں کے کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، کسیلی آواز کھانسی۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ فضول بحث مت کرو ماں، میں نے ایک بار کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر وہاں بھی میری شادی نہیں کر پائیں گی جہاں آپ چاہتی ہیں۔ وہ پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ رات بھر رمنا ٹھیک سے نہ سو سکی، نیند گویا آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ یہ انہوں نے شروع سے ہی ماں کی پرورش ان کرتوت پر کی تھی کہ وہ بھی ماں کے آگے بولنے کی جرات نہ کر سکتی تھی۔ ہارون سے شادی کے کچھ عرصے بعد ماہا پیدا ہوئی تھی۔ وہ من پسند جیون ساتھی پا کر بے تحاشا خوش تھی کہ اچانک ان کی بستی بسی زندگی میں آگ لگ گئی تھی۔ ستم یہ کہ یہ آگ خود اس کے اپنے ہاتھوں سے لگی تھی۔ ہارون نے خود اپنے کانوں سے رمنا اور صوفیہ کی باتیں سنی تھی جب وہ ہنس ہنس کر علی سے چھٹکارا پانے کا قصہ سنا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہارون کا رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ وہ اسے مکار اور چالباز کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں پکارتا تھا۔ اسے وہ ڈھکوسلا لگتا تھا جو ہارون سے کرتی تھی۔ پھر ایک روز خوب لڑائی ہوئی اور اسی لڑائی جھگڑے کے دوران ہارون نے سب گھر والوں کے سامنے علی اور رمنا کی حقیقت آشکار کر دی۔ آغا جان کی نظروں میں وہ گر گئی تھی۔ وہ دن رات علی کو یاد کرتے تھے اور رو رو کر اپنے سلوک کی معافیا مانگا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہارون کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ہارون کی وفات کے بعد 2 ماہ بعد آغا جان بھی چل بسے۔ رمنا نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر لی اور پھر چند ماہ کے عرصے کے بعد اسی کمپنی کے مالک اور لیس دورانی سے نکاح کر لیا۔ وہ ماہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ گھر والوں کا رویہ چونکہ پہلے بھی سرد سا ہو گیا تھا، ادریس سے شادی کے بعد اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، مگر ادریس ایک عیاش مرد تھا۔ وہ کھلی کھلی منڈلانے والی بھونرا تھا اور رمنا سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ادریس کا چھوٹا بھائی اویس لندن میں رہتا تھا جبکہ بہن دبئی میں مقیم تھی۔ اب یہ رمنا کی بدقسمتی تھی کہ ادریس اپنی عیاش طباع کے باعث بے طریق پیسہ لٹا چکا تھا، جس سے کاروبار میں سخت نقصان ہو رہا تھا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ اس دنیا سے چلا گیا تو رمنا ایک بار پھر تنہا ہو گئی تھی۔ کاروبار کو نئے سرے سے سہارا دیا، بگڑتی ہوئی ساکھ کو بحال کیا۔ دن رات کی مصروفیت اور پیسہ کمانے کی دھن میں وہ ماہ سے دور ہوتی چلی گئی۔ ماہ کو بوا جی نے پالا تھا۔ رمنا بے حد سنجیدہ اور سخت مزاج ہو گئی تھی۔ ماہ اسے ڈرتی تھی، جو رمنا کے لیے باعث اطمینان تھا۔ لاشعوری طور پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہ اپنی ماں کی طرح خود سر اور ضدی ہو۔ جب تک بھائی زندہ رہا، اویس اور حمیرہ سال میں ایک آدھ بار چکر لگا لیتے تھے، مگر بھائی کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل ہی تعلق ہو گئے تھے۔ ماہ کون سی ان کی سگی بھتیجی تھی جو اس کی محنت میں محبت میں کھینچے چلے آتے۔ ماہ کو اسکالرشپ ملنے کے بعد رمنا نے اسے لندن بھجوا دیا تھا۔ اویس ماہ کا سوتیلا چچا ضرور تھا، مگر رمنا کی عزت کرتا تھا، اس لیے جب رمنا نے ماہ کو بھجوانے کی بات کی تو وہ آرام سے مان گیا تھا۔ اوف کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہو جائے گا تو کبھی نہ ماہ کو یہاں نہ بھجواتی۔ وہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔ زعیم علی کو کیسے پتا کہ ماہ میری بیٹی ہے؟ وہ تو اویس کو بھی نہیں جانتا۔
وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی، دل کو کسی پل پر قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی آئی، یوں ہی دروازہ کھول کر مہا کے کمرے میں جھانکا تو دھک سے رہ گئی۔ وہ نیچے قالین پر اندھے منہ لیٹی تھی، کسی انہونی کے خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا۔ انہوں نے مہا کو سیدھا کیا تو تڑپ کر رہ گئی، اس کے منہ سے جھاگ بہ رہی تھی۔ مہا مہا آنکھیں کھولو، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے چلائی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر نیند کی گولیوں کی خالی شیشی پڑی تھی، لمحے کے ہزاروں حصے میں وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ شکر ہے اویس کی گاڑی گھر پر ہی تھی۔ مہا کو گاڑی میں ڈال کر وہ سیدھا ہاسپٹل گئی تھی۔ سوسائڈ کیس تھا، مہا آئی سی یو میں تھی۔ رمنا پولیس اور ڈاکٹرز کے درمیان گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ضابطے کی کارروائی تمام ہوئی، مہا کی حالت ابھی خطرے میں تھی۔ رمنا کا دل بیٹھا جا رہا تھا، تو آج معلوم ہوا تھا کہ وہ مہا سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ خدا خدا کر کے مہا کی حالت سنبھلی، مگر وہ اب بھی نیم بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر چند لمحے دیر ہو جاتی تو پھر مہا کا بچنا مشکل تھا، کیونکہ اس نے کافی تعداد میں نیند کی گولیاں کھائی تھی۔ رمنا نے تو سوچ کر ہی جھرجھری لی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر چند لمحے اور دیر ہو جاتی تو پھر مہا کا بچنا مشکل تھا، کیونکہ اس نے کافی تعداد میں نیند کی گولیاں کھائی تھی۔ رمنا نے تو سوچ کر ہی جھرجھری لی تھی۔ وہ مہا کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مہا نیم بے ہوشی میں صرف ایک ہی نام کی گردان کری تھی۔ رمنا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ صبح کے قریب کہیں جا کر مہا کو ہوش آیا، کیوں بچایا مجھے، مر جانے دیا ہوتا۔ اس سے رمنا کی طرف سے منہ پھیر لیا تھا۔ مہا کیا تمہیں اپنی ماں کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے؟ کیا آپ کو میرا خیال ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ زمانے بھر کی تکن لہجے میں تھی، سعیم حسن کے بغیر جینا بے معنی ہے، آنسوؤں کی مزج تھی۔ ٹھیک ہے، مگر وعدہ کرو آئندہ تم ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ وہ بیٹی کی محبت کے آگے ہار گئی تھی۔ مہا نے کچھ غور حیرت سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ماما جب تم خود کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تو پھر؟ رمنا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مہا نے توجہ ہی نہ دی، وہ تو گویا خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بس یہ چل رہا تھا کہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سعیم حسن کو خوشخبری سنا دے، اسے کہو کہ مجھ سے آ کر ملے، میں جلد از جلد تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ ماں کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر خود ہی چپ ہوگی۔ ماما اتنی مشکل سے مانی تھی، مزید کچھ کہتی تو ان کا مزاج بگڑ جاتا۔ جذبات میں آ کر وہ خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھا چکی تھی، مگر اب وہ مما کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ مما اٹھ کر باہر گئی تو اس نے سائڈ پر رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا لیا، آپریٹر کے ذریعے سعیم حسن کے گھر کا نمبر ملایا، تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم، میں مہا۔ وعلیکم السلام، بتانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی آواز سے اتنا بھی ناواقف نہیں۔ الفاظ تو اپنائیت بھرے تھے، مگر لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مما مان گئی ہیں۔ خوشی اس کے لہجے اور کپ کپاتی ہوئی آواز سے متشع تھی۔ دوسری جانب چند ثانیہ کی خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو سر، آپ سن رہے ہیں نا؟ مما کو اس کی خاموشی سے مہا عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مہا کو وہ چونک گیا۔ ہاں، مما نے آپ کو گھر پر بلایا ہے تاکہ تمہارے خوشی کے واقع کچھ نہ بول پائی۔ مہا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ الفاظ تھے کہ بم پھٹا تھا۔ مہا کے مسکراتے لب بھیج گئے تھے۔ اپنی مما سے کہنا اب مجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا۔ مہا کو اپنے بدن سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر کیوں؟ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا؟ مگر آپ نے تو کہا تھا۔ صدمے کے مارے وہ آگے بول ہی نہ پائی۔ اس کا جواب اپنی مما سے لینا۔ فون بند ہو چکا تھا، وہیں بیٹھی تھی۔ رمنا اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے دیوار پر نظریں ٹکائی بیٹھی تھی۔ مہا، رمنا نے پکارا، مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ رمنا کو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ انہوں نے مہا کو جھنجھوڑ ڈالا تو اس نے پلکیں جھپکائیں۔ مما کیا ہوا؟ مہا، کس کا فون تھا؟ مما، وہ کہتے ہیں۔ وہ ٹک ٹک ماں کی ضرورت دیکھنے لگی۔ رمنا کو اس کی حالت سے خوف آنے لگا۔ مہا، رمنا نے جھنجھلا کے سے جھنجھوڑا۔ وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ مما، وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، مجھے ستا رہے ہیں نا؟ مما، وہ بولتے بولتے رمینا کی آنکھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر، نرس، رمینا گھبرا کر چلائی تھی۔ مہا شدید صدمے کی وجہ سے شوق میں چلی گئی تھی۔ رمینا سخت پریشان تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر سعیم حسن کو گولی سے اڑا دیتی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگلے 8 گھنٹے بے حد اہم تھے۔ رمینا بالکل اکیلی تھی، وہ بہت رونا چاہتی تھی، مگر کوئی ایسا کندھا میسر نہ تھا جس پر سر رکھ کر وہ جی بھر کر رو سکتی۔ صوفیہ اور نندنی ہفتوں خیرہ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ صوفیہ 2 دن قبل ہی استنبول سے لوٹی تھی، جبکہ نندنی اپنے مسئلوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی شادی کے سلسلے میں تنازع چل رہا تھا۔ نندنی کے پتا جی کا کہنا تھا کہ اس کی شادی اجیت سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے آباء و اجداد شودر ذات کے تھے، جبکہ وہ خود برہمن تھے۔ اس بات کو لے کر نندنی کے گھر میں خوب ٹینشن تھی۔ صوفیہ ترکی سے لوٹی تو سیدھا نندنی کے پاس کی، وہاں سے وہ دونوں مہا سے ملنے چلی آئی تھی، مگر اپارٹمنٹ کو لاک تھا۔ پڑوس میں رہنے والی مزمار خاتون نے انہیں مہا کے ہاسپٹل میں ہونے کا بتایا۔ وجہ انہیں معلوم نہیں تھی۔ صوفیہ اور نندنی سخت پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل پہنچی تھی۔ مہا ان دونوں کو عزیز تھی۔ صوفیہ جیسی بے پرواہ بے حس لڑکی مہا کے لیے پریشان ہو رہی تھی، جبکہ نندنی بھی اپنی پریشانی بھلا کر مہا کے لیے فکر مند تھی۔ ہاسپٹل میں ہی وہ مہا کی مما سے ملی تھی۔ آنٹی، آپ گھر جا کر ریسٹ کریں، ہم دونوں مہا کے پاس ہیں۔ صوفیہ نے رمینا کا تکا تکا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ مسلسل جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ تھینکس بیٹا، وقت اور قسمت کا بھلا کیا پتا ہوتا ہے۔ وہ سعیم حسن کو تو جانتی ہوں گی آپ لوگ، جانے کس خیال کے تحت؟ رمینا نے پوچھا تھا۔ صوفیہ اور نندنی کو چونکے مہا اور سعیم حسن کے تعلق اور اس کے نوعیت کا علم تھا، اس لیے وہ چونکی نہیں تھی۔ مجھے سعیم حسن کا ایڈریس چاہیے، رمینا نے مزید کہا۔ صوفیہ اور نندنی نے کیوں کا سوال اٹھائے بغیر انہیں سعیم حسن کے گھر کا پتہ دے دیا تھا۔ آپ لوگ مہا کے پاس رہنا
بیٹا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ رمینا کے جانے کے بعد وہ دونوں ماں کے پاس بیٹھ گئی تھی جو ہوش و خرد سے بیگانہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دائیں بازو میں لگی ڈرپ قطرہ قطرہ اس کے خون میں شامل ہو رہی تھی۔ تم انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر اس حد تک گر جاؤ گے ایسا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ بہت برا کیا علی، بہت برا۔ تمہارا مجرم تو میں تھی، تمہارے مجرم تم نے ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ رو رہی تھی اور سامنے بیٹھے شخص کے جلتے سے لگتے دل پر ٹھنڈے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا وہ بغور اس روتی ہوئی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی، میری کل کائنات، وہ مر رہی ہے، علی سے بچا لو، علی خدا کے لیے سے بچا لو، میں سب کچھ کھو چکی ہوں، صرف ماں بچی ہے، مجھ میں مزید کچھ کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ رمینا کے التجائی انداز پر ایک سازیہ مسکراہٹ زعیم حسن کے لبوں پر بکھر گئی۔ ہیں اتنا سا حوصلہ تھا رمنا بی بی، خود کو ذرا سی چوٹ لگی تو تڑپ اٹھی، اور میری تو روح تک چھلنی کر دیا تھا تم نے۔ عزت صرف عورت کی نہیں ہوتی، کردار کا آئینہ ایک سا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، انگلیاں مرد پر بھی اڑتی ہیں۔ تم نے میرے اتنے برسوں کی بنائی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیا، مجھے ان کی نظروں سے گرا دیا۔ آج بھی جب وہ تحقیر بنی نظریں یاد کرتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ ہارون کے جوتوں کی ٹھوکریں آج بھی میرے بدن کو اسی طرح زخم کر دیتی ہیں۔ پہلے لوگ مجھے ترس اور ہمدردی بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، مگر تمہاری مہربانی سے نظروں میں ہمدردی کی جگہ نفرت، تحقیر اور بے اعتباری نے لے لی، اور تم رمنا حشمت جا صرف اتنی سی تکلیف پر تڑپ اٹھی۔ برسوں کا لاوا آج پھٹ پڑا تھا۔ رمنا مجرموں کی طرح سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مجرم ہوں، مگر اس کی سزا تم میری بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ اتنے ظالم مت بنو علی، تم جانتے ہو تمہارے عشق میں بری طرح پاگل ہے، میرے انکار پر وہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکی ہے، اور اس وقت تمہارا انکار سننے کے بعد وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میں تم سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ مجھے ظالم کہتی ہو؟ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ جاؤ رمنا بیگم، مجھے تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرنی، یہی تمہاری سزا ہے کہ تم ساری زندگی اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھتی رہو۔ کمزوری میں لگے گھاؤ بہت گہرے ہوتے ہیں، عمر کی ردی گھٹنے کے ساتھ مزید بڑھتے ہیں۔ تمہارا دل پتھر کا ہو چکا ہے علی، رمنا نے آنکھتے آنسو پوچھے۔ مجھے دھوکے باز کہتے ہو، مگر ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو کہ تم خود کیا ہو۔ اگر میں نے تمہیں دھوکا دیا تو تم نے بھی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کھیل کھیلا، اس کے جذبات، اس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ ڈالا۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ گرے ہوئے انسان ہو، ایک کمزور لڑکی کے جذبات سے کھیل کر خود کو فاتح سمجھ رہے ہو، ایک معصوم لڑکی کی آہ لگے گی تمہیں۔ رمنا یہ کہہ کر رکی نہیں تھی، زعیم حسن تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گر سا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا ماں، اس نے آنکھیں موند کر ساتھ صوفے کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ رمنا چاہیے مت بھولنا کہ ہر عمل کا مکافاتی عمل بھی ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل آیا تھا، تب میں نے علی حسن کا وجود ختم کر کے زعیم حسن کا بننے کا فیصلہ کیا۔ میرا صرف ایک ہی دوست تھا، حسیب رضا، میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اس کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کٹھن وقت میں اس نے مجھے سہارا دیا۔ میں ان دنوں بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا، دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ذہنی انتشار کی حالت میں نے اپنی پہلی پینٹنگ بنائی جو حسیب کو بے حد پسند آئی۔ اس کی کوشش سے میں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ حسیب کے علاوہ اس کے گھر میں اس کے والدہ اور بڑا بھائی رہتے تھے۔ حسیب کی والدہ نے مجھے بھی حسیب سے الگ نہیں سمجھا تھا، وہ میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر میرے دل میں شدت سے کمی کا احساس جاگتا تھا۔ حسیب کے ماموں لندن میں رہتے تھے، انہوں نے حسیب کو اپنے پاس بلوا لیا۔ حسیب چلا گیا، 2 سال میں اپنا اسیر عمل کر چکا تھا۔ حسیب کو گئے ہوئے 3 برس ہو گئے تھے، وہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا۔ تب وہ حادثہ ہو گیا جس پر حسیب کو واپس آنا پڑا۔ ایک حادثے میں حسیب کے بڑے بھائی سہیب کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ حسیب کی والدہ صدمے سے نڈال تھی، میں نے انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ حسیب کا اپنا بھی برا حال تھا۔ میں ان دنوں مختلف قسم کے کمپیوٹر کورسز کرنے کے علاوہ مختلف مقامی کالج میں لیکچرار کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آ گئے۔ سہیب بھائی جو معذوری کی وجہ سے چڑچڑے ہو گئے تھے، میرے اکسانے پر انہوں نے ایک سپر اسٹور کھول لیا تھا۔ ظاہر ہے ان کی جاب ختم ہو چکی تھی، گھر بہت بڑا تھا اور مین روڈ پر واقع تھا۔ بیٹھک کو ایک سپر اسٹور میں بدل دیا گیا تھا۔ حسیب نے لندن میں میرے لیے بطور کمپیوٹر لیکچرار کی جاب تلاش کر لی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں بھی وہاں آ جاؤں۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر حسیب کے سرار اور ماں جی کے کہنے پر میں مان گیا۔ لندن میں نے مزید کچھ کورسز کیے، ساتھ ہی میں نے پینٹنگ کا شغل بھی جاری رکھا۔ حسیب کی شادی ہو گئی تھی، اس کی بیوی اس کی کزن تھی، وہ چاہتا تھا اپنی فیملی کو لندن بلا لے، مگر ماں جی راضی نہ ہوئی تھی۔ حسیب مجھ پر بھی اکثر شادی کے دباؤ ڈالتا تھا، مگر میں جیسے اندر سے مر چکا تھا۔ مجھے عورت کے نام سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ کئی لڑکیوں نے میرے قریب آنے کی کوشش کی اور کئی ایک تو میری خاطر اسلام قبول کرنے کو بھی تیار تھی، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں لڑکیوں سے دور ہی رہا کرتا تھا، اور تب 18 برس بعد میں نے اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر دیکھا تھا۔ وہی ناک نقش، ویسا ہی رنگ اور ویسی گہری نیلی جھیل سی آنکھیں، صرف فرق یہ تھا کہ یہ چہرہ بہت معصوم اور گھبرایا سا تھا۔ وہ حسیب سے بات کر رہی تھی، اس لڑکی کو دیکھ کر خود بخود میری آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ میری اس سے دوسری ملاقات بھی اتفاقیہ تھی۔ وہ مجھ سے ٹکرائی تھی اور اس کی ہاتھ میں موجود آئس کریم میرے کپڑوں پہ داغدار کر گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی نیلی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھی۔ میں کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ میری اس سے تیسری ملاقات بڑی عجیب سے حالات میں ہوئی تھی۔ حسیب کے ساتھ رات کے تک رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا، جب مجھے ایک لڑکی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ 3 لڑکے سے زد و کوب کر رہے تھے، مجھے رہا نہ کیا، تینوں پاش ٹائپ لڑکے تھے جو میرے ہاتھوں ذرا سی ڈٹائی کے بعد بھاگ گئے تھے، اور تب میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا،
کیونکہ اس کے چچا کا گھر جہاں وہ رہتی تھی وہ لاک تھا. اس کی شکل جانی پہچانی تھی مگر نام شک میں ڈال رہا تھا. وہ مہا دورانی تھی. اگر وہ رمنا کی بیٹی ہوتی تو اس کا سر نیم جا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رمنا کی شادی ہارون جا سے ہوئی تھی. جب مجھے یہ پتا چلا کہ مہا اسی کالج میں پڑھتی ہے جہاں میں پڑھتا ہوں تو جانے کہ مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے ریکارڈ میں سے مہا دورانی کا ریکارڈ چیک کیا، تب میرا شک یقین میں بدل گیا. رمنا اس کی ماں تھی. بطور گارجین رمنا دورانی کی تصویر اور دستخط بھی موجود تھے. برسوں پرانی نفرت دل میں پھر سے جاگ اٹھی تھی. مہا مجھے پسند کرنے لگی تھی، یہ میں جان چکا تھا. پہلے بار مجھے سخت غصہ آیا کیونکہ وہ مجھ سے تقریباً 19 برس چھوٹی تھی. جب اس نے خود سے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو ایک خیال سے میں چونک اٹھا. رمنا جہاں کا بدلہ لینا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا. میں نے مہا کی حوصلہ افزائی کی، اسے اپنے پیار میں جکڑا کیونکہ کچھ میری مرضی و منشا کے مطابق ہو رہا تھا. مجھے مہا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. میں تو صرف رمنا سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا. میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا. ابھی کچھ دیر پہلے وہ بری طرح رو رہی تھی، مجھ سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہی تھی. صرف مہا کی خاطر اور میرے قدموں میں گری پڑی تھی. مہا اس کی اکلوتی بیٹی تھی. میں مہا کی پہلی اور آخری چاہت تھا. وہ صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر میں نے کیا کیا؟ جاؤ رمنا بیبی، چلی جاؤ یہاں سے. نہیں کرنی مجھے تمہاری بیٹی سے شادی. ویسے بھی کیا ہو گیا تمہارا جب تمہاری بیٹی کو پتہ چلا گیا کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتی ہے برسوں پہلے اس کی ماں اس شخص کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل چکی ہے. جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے. نفرت ہے مجھے تم سے. میرا انتقام پورا ہو چکا. وہ روتی بھی چلی گئی مگر جانے کیوں میرا دل ٹھیک طرح سے خوش نہیں ہو پایا. آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ پاکستان واپس جا رہی تھی. جانے سے چند قبل پہلے وہ میرے پاس آئی تھی. صرف پورے 2 ہفتوں بعد اسے دیکھا تھا. وہ بہت کمزور ہو گئی تھی. آنکھوں کے ہلکے پڑے گئے تھے. صورتحال کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ وہ کبھی بھی میرے پاس جواب طلبی کے لیے نہیں آئے گی. صحیح مثلاً بہت برے ہیں آپ، بہت برے. کیا میرا آپ کو میرے ارمانوں کا خون کر کے، میرے جذبات کے ساتھ کھیل کر کیا پا لیا آپ نے؟ میں نے تو خلوص دل سے آپ کو چاہا تھا، آپ کے ساتھ کی تمنا کی تھی مگر آپ نے میرے ساتھ محض کھیل کھیلا. آپ نے تو میری زندگی میں میری نظروں میں گر ہی چکے ہیں مگر میں خود ہی اپنی نظروں میں گر گئی ہوں. آپ تو اور وہ بنا جواب طلب کیے واپس مڑ گئی تھی. میں اپنی جگہ ساکھ سے بیٹھا رہ گیا تھا. حسیب پاکستان سے واپس آ گیا تھا. میں اس سے کچھ چھپا نہیں سکتا تھا. یہ سب سن کر وہ حیرت اور خشکی کے ملے جلے تاثرات کے لیے مجھے دیکھ رہا تھا. صحیح مثلاً تم تو رمنا حشمت شاہ سے بھی زیادہ گرے ہوئے نکلے. ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا خوفناک کھیل کھیلتے ہوئے تمہیں ذرا رحم نہیں آیا؟ کاش مجھے پتا ہوتا کہ در پردہ تم اس لڑکی کے ساتھ اتنا گھنونا کھیل کھیل رہے ہو تو میں تمہیں کبھی بھی اس کے قریب پھٹکنے نہ دیتا. اپنے انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے تھے تمہیں احساس بھی نہ ہوگا کہ اس لڑکی کا کیا ہوگا. بہت برا کیا تم نے ظہیم حسن. حسیب شاید پہلی بار اتنے غصے میں بول رہا تھا. اور جو میرے ساتھ ہوا میں نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرنا چاہتا ہوں. اس کا بدلہ تم نے ایک بے قصور لڑکی سے لیا. میں نے اس کا ماں سے بدلہ لے لیا. بہت برا کیا تم نے ظہیم. تم جیسا ڈیسنٹ اور سوبر شخص ایسا کرے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. حسیب تعصب نے سر ہلا رہا تھا. مہا اچھی لڑکی تھی. تم چاہتے تو اس سے شادی. اگر میں چاہتا تو سیم نے اس کی بات کاٹی. ساری بات تو اسی چاہنے نہ چاہنے کی ہے. تم جتنا مرضی انکار کرو حقیقت یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تم بھی اس لڑکی سے متاثر ہو چکے ہو. حسیب ناراضی سے کہتا اٹھ کر چلا گیا. میں نے سر جھٹک دیا. آج پورے 3 برس بعد میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا ہے. آج سے 3 برس پہلے ہی میں یہاں سے گیا تھا. تب میں نے عہد کیا تھا کہ دوبارہ کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گا مگر آج 3 برس بعد میں اپنا عہد توڑنے پر مجبور ہو گیا ہوں. وجہ میرے عزیز جان دوست حسیب رضا پر ٹوٹنے والی قیامت تھی. 8 اکتوبر کو پاکستان میں آنے والے ہولناک زلزلے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. حسیب کا گھر تو لاہور میں تھا مگر اس کی فیملی ان دنوں مظفر آباد میں تھی جب یہ قیامت خیز زلزلہ آیا. مظفر آباد میں حسیب کے سسرال تھی. ماں جی بھائی اور بچے سب وہیں گئے ہوئے تھے کیونکہ بھابھی کی چھوٹی بہن کی شادی تھی. سہیب بھائی کا چند سال پہلے انتقال ہو چکا تھا. اس خوفناک سلسلے میں حسیب کا پورا گھر نانا تباہ ہو گیا تھا. ماں بیٹی بیٹا سب موت کے منہ میں چلے گئے تھے. صرف 4 سالہ منیب بچہ تھا جو خوف کے مارے سہما ہوا تھا. میں لٹ گیا صحیح، میں برباد ہو گیا. کچھ باقی نہیں بچا یار. وہ 40 سالہ مضبوط مرد میرے گلے لگ کر بلک بلک کر رو دیا. میں جو خود پر ضبط کیے کھڑا تھا بے اختیار سے سک اٹھا. حسیب کا غم مجھ سے جدا نہ تھا. حسیب کو سوا مشکل سنبھالا. وہ بھی منیب کی آغوش میں لیے کچھ دیر کو بہل گیا. ملک بھر سے رضاکار وہاں جوک در جوک جمع ہو رہے تھے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہو سکے گا میں رضا کرانہ طور پر یہاں رہوں گا. حسیب نے بھی میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. مجھے اس کے حوصلے پر حیرت ہوئی تھی. منیب کو اس نے لاہور میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھجوا دیا تھا. زندہ بچانے والوں کی حالت مردوں سے بدتر تھی. لوگوں کی ایک بڑی تعداد معذور ہو چکی تھی. اسکول کے ملبے تلے دبے بچوں کی لاشیں نکالتے ہوئے اپنے انسوں پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا. 3 دن بعد ملبے تلے دبی ایک لڑکی کو موزانہ طور پر زندہ بچا لیا گیا تھا. اسے فوری طور پر میڈیکل کیمپ میں لے جایا گیا. میں وہاں ایک بچے کو لے کر گیا تو اس لڑکی پر نظر پڑی. میرا دل دھک سے رہ گیا. چہرہ میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا. وہاں کے موندے میری درد کی شدت اس کے چہرے پر مترشا تھی. اس کا دایاں بازو بری طرح زخمی تھا. ماتھے پر بھی چوٹیں آئی تھی. اس کا گہرا نیلا لباس خون اور مٹی سے ہٹا تھا. بائیں آستین پھٹ چکی تھی. دوپٹہ ندارت مگر وہ شاید نیم بے ہوش کی حالت میں تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے بے ربط سے الفاظ نکل رہے تھے. ڈاکٹر اب کیسی ہیں؟ زیم اس نے اس ڈاکٹر سے دریافت کیا جو اس کے ماتھے پر بینڈیج کر رہا تھا. معجزہ ہی ہے کہ 3 دن ملبے تلے دبے رہنے کے باوجود بھی زیادہ چوٹیں نہیں آئیں. ویسے آپ ان کے ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی. رشتہ دار ہیں یہ میری. پلیز آپ انہیں سنبھالیے اور کچھ کھلانے کی کوشش کیجیے.
پورے 3 برس بعد اسے دیکھا تھا وہ بالکل ویسی ہی تھی. وہ کچھ دیر بعد مکمل ہوش میں آ گئی تھی. غائب دماغی کے عالم میں ارد گرد دیکھ رہی تھی. اس کے زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی جس پر وہ خاصی بے چین تھی. ماں، مما، میری ماں. اچانک وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی. سیم اس کے سر آنے بیٹھا تھا. وہ ادھر ادھر سر پٹک رہی تھی. ماں، زیم نے پکارا مگر وہ مسلسل رو رہی تھی. ماں کو بلاؤ. وہ بھی وہاں آنسوں میں جملہ مکمل نہ کر پائی. زیم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر تھپ تھپایا. تسلی میں اس لمس پا کر وہ نئے سرے سے باہر آئی. اس کے آنسو سیم حسن کی شرٹ کو بھگو رہے تھے. تبھی حسیب اندر داخل ہوا. ماں ہوش کرو ماں، کچھ نہیں ہوا آپ کی ماما کو. زیم تسلی دے رہا تھا. حسیب لپک کر اس کے پاس آیا. زیم یہ ماں. حسیب کی دریافت کرنے پر زیم نے اس بات میں سر ہلا دیا. حسیب کے چہرے پر تاثر بھرے تاثرات ابھر آئے. ماں مسلسل رو رہی تھی. چند لمحوں میں وہ غافل ہو گئی. بہت زیادہ زخمی ہے کیا؟ وہ دونوں اس کے سونے کے بعد باہر چلے آئے تھے. حسیب نے زیم سے دریافت کیا تو شاید کسی گہری سوچ میں گم تھا. اس کے چہرے پر تفکر پھیلا تھا. بیرونی چوٹیں تو زیادہ نہیں ہیں، اندرونی چوٹیں کا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. مجھے لگتا ہے ماں کی فیملی بھی اس حادثے کا شکار ہو گیا. حسیب کی آنکھیں بھر رہی تھی. شاید اسے اپنے گھر کی بربادی یاد آ گئی تھی. سیم نے کوئی جواب نہ دیا. جس سوال کا جواب وہ گزشتہ 3 برسوں سے تلاش کر رہا تھا آج ایک پل میں وہ جواب پا لیا تھا. صرف ایک لمحہ اور وہ جان گیا کہ ماں اس کے لیے کیا تھی. ماں کی تکلیف پر جس طرح تڑپ اٹھا تھا یہ کیفیت خود اس کے سوال کا جواب تھی. زیم حسن مان لو کہ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں تم نے بھی متاثر کر چکی ہے. 3 برس تک اس جملے کی گونج اسے پریشان کر رہی تھی. ان 3 برسوں میں وہ پل کو بھی ماں کی یاد سے غافل نہیں رہ سکا تھا. توف ہے تم پر زیم حسن. وہ سر جھٹک کر خود کو سرزنش کرتا مگر دل اب اس کے اختیار سے باہر تھا. وہ رات اس نے جاگ کر گزاری تھی. اگرچہ امدادی کاموں میں وہ حصہ لے رہا تھا مگر ماں کی طرف سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہوا تھا. حسیب فی الحال خاموشی سے اس کی بے چین کیفیت کو نوٹ کر رہا تھا. ماں دوا کے زیر سے سو رہی تھی. زیم غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا. تبھی سے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا. پلٹ کر دیکھا تو حسیب کو موجود پایا. کچھ دیر آرام کر لو، میں ٹھیک ہوں. تیماردار بیمار پڑ جائے تو بیمار کا کیا بنے گا؟ لہجے میں سے گفتگو پیدا کرنے کی پوری کوشش کی تمہیں بھی تو آرام کی ضرورت ہے. زیم نے فکر مندی سے حسیب کو دیکھا جو چند دنوں میں ہی کملا کر رہ گیا تھا. اس کا دکھ تو واقعی بہت بڑا تھا مگر پھر بھی کتنے حوصلے سے دوسرے دکھی لوگوں کی مدد کر رہا تھا. اب قسمت میں آرام کہاں؟ لہجے میں برسوں کی تھکن تھی. تسلی یا شفقت کا لفظ اس غم کے آگے بہت چھوٹا ہے جو تم نے اور تم جیسے ہزاروں لوگوں نے اٹھایا ہے. قیامت شاید ایسی ہی ہوگی مگر یہ زندگی جینا پڑتا ہے یار. اس بچے کو دیکھو جو اپنا پورا خاندان کھو چکا ہے. اس کے بدن پر مہنگا لباس ہے جو پھٹ چکا ہے. باقیامت ظاہر کرتا ہے کہ کسی امیر گھرانے کا چشمہ چراغ ہے مگر اب یتیم اور لاوارث ہے. کتنے سکون سے سو رہا ہے. حالانکہ کچھ دیر پہلے تک وہ رو رو کر اپنی ماں کو پکار رہا تھا. اور وہ دیکھو وہ بوڑھا شخص جو سارا دن اپنے جوان بیٹوں کی لاش نکالتا رہا اور اب اس وقت پونچھ سے ہاتھوں سے چاول کھا رہا ہے کیونکہ پیٹ ایندھن مانگتا ہے. جینے کی خاطر کھانا پڑتا ہے. زندگی بہت بے رحم ہے یار. بولتے بولتے اس نے آنکھیں موند کر سر چکا لیا تھا. پتہ نہیں یہ آزمائش ہے یا عذاب الہی کا نزول ہوا ہے. یہ ہم پر رب کی طرف سے آزمائش ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے جو ان کی امید پر دیگر انبیاء کرام کی قوموں کی طرف عذاب نازل نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. ورنہ ہمارے گناہ تو کسی طور پر ان قوموں سے کم نہیں ہے. اس لیے سے عذاب الہی مت بولو. یہ تو اس معبود حقیقی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک طرف سے وارننگ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. آخرت کو سنوارنے کا انتظام کر لیں. تم کیا سمجھتے ہو یہ لوگ جو لقمہ اجل بن گئے ہیں یہ ہم سے زیادہ گناہگار تھے جو مر گئے یا ہم ان سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہیں جو محفوظ ہیں؟ ارے ہم تو خوش قسمت ہے کہ ہمیں ایک موقع دیا گیا ہے سنبھلنے کا، اپنی عاقبت سنوارنے کا. زیم کے الفاظ عزیب کے دل پر اثر کر رہے تھے. صبح کے قریب ماں کو ہوش آ گیا تھا. ماما اسے یاد ہے کہ ماما کے ساتھ ان کی فرینڈ صوبیہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے مظفر آباد آئی تھی. مہندی سے 2 دن پہلے یہ سہانیہ پیش آ گیا تھا جسے بنتے گھروں کو ویران کر دیا. پورا شہر گویا صفا ہنسی سے مٹ گیا تھا. ماما کا خیال آتی ہوئی پریشان ہوگی. پتہ نہیں ماما کہاں ہوگی. ہیلو لٹل گرل، ہاؤ آر یو؟ مانوس آواز اور لہجہ. ماں نے سر اٹھا کر دیکھا. سیب رضا کو موجود پایا. لبوں پر دھیما سا تبسم سجائے وہ اس کو دیکھ رہا تھا. سر آپ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں. ایک لمحے کو رکی. آپ یہاں؟ میرا مطلب ہے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو. تمہیں آرام کی ضرورت ہے. وہ اس کو بات کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرائے. ماں نے اس کی مسکراہٹ کے پھیکے پن کو شدت سے محسوس کیا تھا. ماما کیسی ہیں؟ وہ میرے ساتھ ہی تھیں. کہاں ہے وہ؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے. ماں وہ تلاش جاری ہے. ابھی آپ کی ماما کا پتہ نہیں چل سکا. حسیب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کس طرح مطمئن کرے. ماں جہاں تھی وہیں تھم کر رہ گئی. دنیا میں صرف ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی اور وہ انہیں کھونے کے خیال سے ہی لرز گئی. ہر وقت ماما کی صدموری کا رونا روتی رہتی تھی مگر ان 3 سالوں میں ماما نے اسے اتنا پیار دیا تھا کہ میں ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. سارا دن وہ بے چین ہی رہی تھی. جب بھی حسیب سے ماما کے متعلق پوچھتی تو وہ نظریں چرا جاتا جس پر اس کا دل ڈوب جاتا. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. ایک اور دن اپنے دامن میں سسکیاں اور آہیں لیے ختم ہو گیا تھا. زیم حسن تانیسہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا. شاید اس میں ماں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی. ڈھلتی شام کے گہرے ہوتے سائے اور ماحول پر طاری محیب سناٹا عجیب سا تاثر پیدا کر رہا تھا. زیم اپنے خیمے سے دور ایک بڑے پتھر پر بیٹھا تھا. تب اس کی نظر سامنے آتی ماں پر پڑی. تیاں بازو پٹیوں میں جکڑا تھا. ٹانگ پر معمولی خراشیں تھی. سر پر پٹی بندھی تھی. سردی بڑھ رہی تھی اور وہ کبھی کسی شال اور سویٹر سے بے نیاز ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کنک ہوائیں بدن میں کب کبھی پیدا کری تھی. اور تب زیم حسن سے ذرا فاصلے پر
تھک کر رک گئی. 3 سال بعد اسے دیکھا تھا. مہا کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی. وہ تیزی سے پلٹی مگر توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین بوس ہو گئی. زیم لپک کر اس کی طرف گیا. دائیں بازو کے بل وہ گری تھی اور اب تکلیف کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی. مہا زیم نے اس کو سہارا دیا. اس کا ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی مگر ایسا نہ کر سکی. درد اتنا شدید تھا کہ اسے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا. زیم اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے اور حسیب کے مشترکہ خیمے میں لے آیا. بیٹھنے کے بعد ذرا سانس بحالی تو اسے زعیم حسن کی موجودگی کا احساس ہوا. آر یو آل رائٹ؟ زعیم کے پوچھنے پر مہا نے نفرت سے منہ موڑ لیا. زعیم حسن نے اس کا ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد ایسا ہی رد عمل متوقع تھا. تبھی حسیب چلا آیا. مہا کو وہاں دیکھ کر ایک لمحے کو رکا پھر زعیم کی طرف دیکھا جو چہرے پر بے لچک تاثرات سجائے کھڑا تھا. مہا کی نظر حسیب پر پڑی. سر آپ پلیز مجھے باہر تک چھوڑ دیں گے؟ اس کا لہجہ قطعیت بھرا تھا. حسیب کو ماننا ہی پڑا. زعیم چپ چاپ باہر نکل گیا. مہا ابھی میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے. ان کے خیال میں تمہیں پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو صرف ہاسپٹل میں ہی ممکن ہے. تو یہ کہ کل ایک ہیلی کاپٹر لاہور سے امدادی سامان لے کر آ رہا ہے. چند شدید زخموں کو اس میں لاہور بھجوایا جا رہا ہے اور تم بھی کل جا رہی ہو. مگر میں وہ تذبذب کا شکار ہوئی. مہا تمہیں علاج کی ضرورت ہے. ہم ہیں نا یہاں. تمہاری مما کا سراغ ملتے ہی تمہیں مطلع کریں گے. میں ٹھیک ہوں یہاں اور بھی تو لوگ ہیں. خدمت کر تم. مہا حسیب کے قطعی لہجے پر وہ خاموش ہو گئی تھی. مما آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. مسلسل 4 گھنٹوں سے رو رہی تھی. اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے. وقفے وقفے سے سسکیاں لیتی بالکل نڈھال لگ رہی تھی. اس کی حالت دیکھ کر زعیم اور حسیب دونوں کے دل دکھ سے بھر گئے تھے. رمنا کی ڈیڈ باڈی مل کی تھی جو بڑی مشکل سے شناخت کی گئی تھی. مہا تو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی. 2 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تو اس کے بعد سے مسلسل رو رہی تھی. مہا اسے روتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا. زعیم حسن کھڑا تھا. چلو ہیلی کاپٹر روانگی کے لیے تیار ہے. میں کہیں نہیں جاؤں گی سمجھے آپ؟ وہ چیخ کر بولی ہے. مہا ضد مت کرو. چلو آؤ. مجھے کوئی علاج نہیں کروانا. آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا. زعیم کا نرم لہجہ سخت ہو گیا تھا ویسے ہی جیسے پہلے چھوڑ دیا تھا. وہ چلائی. میں یہاں رہوں یا وہاں رہوں یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. لہجہ کسی بھی مروت سے آ رہا تھا. میں اور حسیب بھی آج واپس جا رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہو. مزید انکار میں نہیں سنوں گا. قطعیت سے کہتا وہ پلٹ گیا. حسیب سے لینے آئے تو وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی. شام تک وہ لاہور میں حسیب کے گھر پر تھے اور یہاں آ کر مہا کو پتہ چلا کہ اس حادثے میں حسیب بھی اپنا سب کچھ کھو چکا تھا. اب وہ اس شخص کے حوصلے کی داد دیے بنا نہ رہ سکی. چند دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ صحتیاب ہو چکی تھی. جب تک ہاسپٹل میں رہی حسیب تواتر اس کے پاس آتا رہا. البتہ زعیم کو اس نے صرف ایک بار دیکھا تھا. اب مسئلہ مہا کی رہائش کا تھا. ایک ماموں ایک چاچو دونوں ملک سے باہر تھے. پھپھیاں اور خالائیں اپنے اپنے گھروں والی تھی. کوئی کہاں. مہا تو سب کے گھر نہیں گئی تھی. لے کے صرف اویس چاچو تھے مگر وہ لندن میں تھے. حسیب نے انہیں اطلاع دی تو وہ وہاں سے خاصا سرد رسپانس ملا. بقول ان کے مہنگ ان کی سگی بتیجی نہیں ہے. صرف رمنا ابوے کی بات مروت میں نہ ٹال سکے تھے. اب جبکہ وہ نہیں رہی تھی تو وہ مہا کی ذمہ داری اٹھانے سے گریز آتے. حسیب کو شدید غصہ آیا. مہا کو اویس چاچو کے اتنے کٹھور پن کی امید نہیں تھی. تم فکر نہ کرو میں ہوں نا. بس آج سے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا. ماں کا دل بھر آیا. تھینک یو سر. او ہو یہ سر چھوڑو بھائی کہا کرو مجھے. حسیب نے ٹوک دیا. زعیم چپ چاپ بیٹھا دیکھ رہا تھا. میں کوئی جاب کر لوں گی. یہاں میرا گھر ہے. میں وہاں رہ لوں گی اکیلے. شاید مقدر میں یہی لکھا ہے بھائی کے ہوتے ہوئے نہیں تمہیں تنہا رہنا. مجھے گوارا نہیں. تم بس یہی رہو گی میرے پاس. حسیب کے مان بھرے انداز پر وہ انکار نہ کر پائی. حسیب کا ارادہ پاکستان میں رہ کر اپنا کوئی کاروبار سیٹ کرنے کا تھا. زعیم ایک ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا اور ابھی اس کی چھٹی بھی میں 10-12 دن باقی تھے. مہا 4 سال منیب کے ساتھ بہل گئی تھی. حسیب کے رشتے کی بوا جی بیوہ تھی اور تنہا رہتی تھی. انہیں وہ ساتھ لے آیا تھا. وہ بے اولاد تھی. بےحد مشفق خاتون تھی. حسیب زعیم اور مہا سب سے بلا تفریق پیار کرتی تھی. مہا زعیم سے بات نہیں کرتی تھی. اسے مکمل نظر انداز کری تھی. وہ اس کا یہ طرز عمل زعیم کے اندر احساس جرم جگانے لگا تھا. وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا مگر مہا موقع ہی نہیں دیتی تھی. انگلینڈ واپسی سے 2 روز قبل اسے یہ موقع مل گیا. حسیب منیب کو گھمانے لے گیا تھا. بوا جی سو رہی تھی. مہا لان میں بیٹھی تھی جب وہ وہاں چلا آیا. زعیم کو دیکھ کر مہا اٹھ کر جانے لگی. رکو مہا مجھے تم سے بات کرنی ہے. مگر مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی. وہ آگے بڑھنے لگی تو زعیم نے اس کا بازو دبوچ لیا. لڑکھڑا کر وہ پلٹی. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے چلائی. تم بہت بدل گئی ہو. زعیم نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. مسز زعیم حسن مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں ہے. میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو. ناراض؟ زعیم کی بات کاٹتے ہوئے کہا. خفا ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہوتا ہے اور میرا آپ سے کوئی ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے. میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا مگر تم شاید کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا. وہ تعصب سے سارا لانے لگا. زعیم حسن صاحب آپ میں اور رمنا حشمت جام میں کیا فرق رہ گیا؟ میری ماں سے انتقام لیا تھا نا آپ نے اپنی بے عزتی کا. آپ بتائیں میری رسوائی کا بدلہ آپ سے کون لے گا؟ آپ نے میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا. میری محبت کا مذاق اڑایا جو میں نے صرف آپ سے کی تھی. آپ کی خاطر صرف آپ کی خاطر میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے بدتمیزی کی. آپ نے میرے ساتھ کیا محبت کا کھیل کھیل کر مجھے بیچ مجدار میں چھوڑ دیا. میں بھی کتنی پاگل تھی نا کہ فریب کو محبت سمجھ بیٹھی. اسے پتہ بھی نہ چلا آنسو اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے. زعیم گنگ کھڑا رہ گیا. ماں حقیقت سے واقف ہو گئی تھی. اسے اندازہ نہ تھا. اسے ایک دم اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگا. وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی اور زعیم حسن سودو زیاں کے حساب میں الجھتا وہاں کھڑا رہ گیا. اس روز آفس سے واپسی پر بوا جی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں ٹھٹک کر رک گئی. میں نے بوا جی کو میرا نام لیتے ہوئے سنا. مہا اچھی لڑکی ہے. سی بیٹا. او بوا جی آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ جھنجھلا کر بولے. کیا مطلب؟ وہ چھوٹی ہے اور
مردوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی. تم ماشاءاللہ جوان ہو, 40-42, کوئی زیادہ عمر تو نہیں ہے. منیب کو ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں جیون ساتھی کی. میں دیکھتی ہوں اس بچی نے کیسے اس گھر کو سنبھال لیا ہے. تم اسے شادی کر لو بیٹا. بوا جی پلیز, ماں کو میں نے بہن کی کہا نہیں ہے, دل سے مانا ہے. پلیز آپ ماں کے سامنے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیجیے گا. بیٹا میں تو اس سے کہہ رہی تھی کہ آس پڑوس کے لوگ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ غیر لڑکی یوں ایک نامحرم کے گھر پر کیوں رہ رہی ہے. میں نے سوچا رشتہ بن جائے گا تو لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. حسیب کے سخت تیوروں پر بوا جی بھی گھبرا کر صفائی پیش کرنے لگی. لوگوں کو تو فضول بکنے کی عادت ہے, آپ کان نہ دھریں. حسیب بھائی کو باہر آتے دیکھ کر میں جلدی سے آگے بڑھ گئی. چند دنوں بعد حسیب بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا. وہ میری شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے. ان کا انداز ایک ذمہ دار بھائی کا سا تھا. جلد از جلد بہن کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے تھے. اگر میں چند روز پہلے بوا جی اور حسیب بھائی کی گفتگو سن چکی ہوتی تو شاید انکار کر دیتی کہ اب میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. وہ کچھ بول نہ پائی. فقط چند چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی. حسیب بھائی گھبرا کہ کیا ہوا ماہا, کیا تمہیں میرے فیصلے سے اختلاف ہے؟ نہیں تو بس یوں ہی مما کی یاد آ گئی تھی. میں نے گھبرا کر بات بنائی. حالانکہ اس نے مجھے اس شخص کا خیال آیا تھا جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اگر تم راضی نہیں ہو تو ایسی کوئی بات نہیں, آپ جو بہتر سمجھتے ہیں کیجیے. میں نے انہیں سب اختیار دے دیے تھے. میں بہت خوش ہوں کہ تم واقعی مجھے اپنا سمجھتی ہو. میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے بہترین جیون ساتھی کا انتخاب کروں گا. میرا سر تپتپاتے ہوئے مجھے جانے کا اندیا دیا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی. آپ بہت برے ہیں زعیم حسن. آنسو میرے گالوں کو بھگو رہے تھے. میں بھی کیسی پاگل ہوں کہ اس شخص کے لیے آنسو بہا رہی تھی جسے شاید میری پرواہ بھی نہ تھی. نفرتیں بھی اس سے, محبتیں بھی اس سے. یہ دل کے معاملے میں ہوا کرتی ہیں عجیب, نہ ٹوٹ کر جڑے نہ جڑ کر بھی ٹوٹے. نہ قربتوں کے فاصلے بھی ہوا کرتے ہیں عجیب, نہ جی پائیں نہ چاہیں بھی, نہ خوشیوں کبھی پائیں نہ چاہتے کبھی پائیں. یہ حسرتوں کے علاوہ بھی ہوا کرتے ہیں عجیب. اسے دیکھوں تو نہ چاہوں, نہ دیکھوں تو چاہوں. یہ دل کے فیصلے بھی ہوا کرتے ہیں عجیب. وہ ملے تو نہ ملے, وہ ملے تو ملنے کی جستجو کروں. یہ محبتوں کے امتحان بھی ہوا کرتے ہیں عجیب. تو مجھے صاف صاف بتاؤ, کیا تم ماہا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں یہ خیال کیوں کرایا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ماں کی شادی کر دوں. رشتے تو بہت ہے میری نظر میں, مگر میں نے سوچا پہلے تم سے بات کر لوں. بہت ذمہ دار ہو گئے ہو. مسکرایا. زین میں بہت سنجیدہ ہوں. تم نے وہاں سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو, صرف اپنا بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے, میں اس کے قابل نہیں ہوں یار. وہ بہت اچھی لڑکی ہے, اسے مجھ سے بہتر اور ہم عمر جیون ساتھی مل سکتا ہے. زین کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی حسن زدہ ہو گیا. میں نے اس کے ساتھ جو کیا اس کے لیے شاید وہ مجھے کبھی معاف نہ کر پائے, اور شاید میں خود کو بھی کبھی معاف نہ کر پاؤں گا. اپنے انتقام کی آگ میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں اپنے بدلے کی خاطر ایک معصوم لڑکی کے دل سے کھیل رہا ہوں. زین تم میرے دوست ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. میں خود ماہا نہیں سیب, تم اسے مجبور نہیں کرو گے. وہ بہت اکیلی ہے, اسے ڈھیر ساری محبتیں چاہیے, فیملی کا پیار چاہیے. میں شاید اسے یہ سب نہ دے پاؤں. سوچ لو, وقت میرے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل چکا ہے. مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. خون بند ہو چکا تھا. مجھے خود اپنی طبیعت پر اختیار نہیں. خدا کرے تجھے عمر بھر نہ دیکھوں. اس شعر کی تفسیر بھی نہ وہ جانے کب سے بے مقصدی سڑکوں پر گھوم رہا تھا. چند دنوں پہلے ہی تو حسیب سے فون پر بات ہوئی تھی, اور آج صبح جب وہ کالج کے لیے نکل رہا تھا اسے ماں کی شادی کا کارڈ ملا تھا. کارڈ پر صرف شادی کی تاریخ درج تھی. بہت سادہ سا کارڈ تھا. حسیب نے خط میں لکھا تھا جس میں اس کی تاکید کی تھی کہ وہ شادی میں شرکت کے لیے ضرور آئے, مگر اس نے سوچ لیا کہ وہ نہیں جائے گا. حالانکہ حسیب نے فون بھی کیا تھا مگر وہ ہنس کر ٹال گیا تھا. حسیب نے بتایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے جس پر وہ کچھ مطمئن ہو گیا تھا. ماں کی شادی کی تاریخ اگر گزر گئی مگر وہ پاکستان نہ گیا. حسیب نے فون نہیں کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ ناراض ہے, اور پھر ایک بار اس نے پاکستان جانے کا قصد کیا. وہ بنا اطلاع کے لاہور پہنچا تھا. وہ حسیب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا. دروازہ ماہا نے کھولا تھا جس پر وہ کافی دیر حیران سا کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا. السلام علیکم. ماہا کی آواز نے اس کے محبت کو توڑا. وعلیکم السلام. ماہا سائڈ پر ہوگی تو اندر داخل ہو گیا. حسیب گھر پر نہیں ہے کیا؟ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے سے دریافت کیا. آفس گئی ہیں, آپ بیٹھیے میں انہیں مطلع کر دیتی ہوں. وہ فون کی طرف بڑھی. نہیں رہنے دو, میں فریش ہو جاتا ہوں, تب تک وہ آ جائے گا. بہتر. وہ بہت بدلی اور سنجیدہ ہی لگ رہی تھی. تم کیسی ہو؟ اچھی ہوں. اور تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ماہا نے چونک کر دیکھا. فریش ہو جائیے, میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں. وہ بنا جواب دیے کچن کی طرف بڑھ گئی. زیم اس کے عجیب و غریب رویے پر الجھا اوپر چلا آیا. حسیب آفس سے آیا تو اسے دیکھ کر خوشی اور ناراضگی کا اظہار کیا. اور پھیکا پھیکا سا ہنس رہا تھا. ماہا اپنے گھر میں کچھ تو ہے نا؟ وہ زیادہ تر تجسس کو تک نہیں روک پایا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ الٹا زیم سے پوچھنے لگا. پتہ نہیں, میں نے غور نہیں کیا. کب تک جھوٹ بولتے رہو گے زیم حسن؟ کیا مطلب؟ اسے محبت کرتے ہو, اپنایا کیوں نہیں؟ کوئی اور بات کر یار. وہ سگریٹ سلگانے لگا. ماہا کی شادی نہیں ہوئی؟ واٹ؟ وہ تحریر سے حسیب کو دیکھ رہا تھا. وہ سب ڈرامہ تھا. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی تمہارے پتہ دل کو پگلانے کی, مگر وہ کویا تعصب سے سر ہلا رہا تھا. کیوں بیکار میں وقت ضائع کر رہے ہو؟ تم دونوں نے خود کو مجھ میں رکھا ہے. وہ ہے تو شادی کا نام سنتے ہی رونا شروع کر دیتی. تم مسلسل خود سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو. آخر چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ بس بہت ہو گیا. اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. انڈرسٹینڈ؟ حسیب کو غصہ آ گیا تو زیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ برا مان گیا. اچھا لگ رہا ہے بھائی اور دوست کے روپ میں تم اچھے لگ رہے ہو. فکر نہ کرو, میں نے بھی تم لوگوں کا باپ بن کر نہ دکھایا تو نام بدل دینا. حسیب فیصلہ کر چکا تھا مگر کیا کرنا تھا اور کیسے کرنا تھا یہ اس سے سوچنا تھا. یہ کیا بچپن ہے حسیب؟ میں کوئی بچہ ہوں جو مجھے یوں پکڑ کر زبردستی نکاح کروا رہے ہو؟ ڈرائنگ روم میں قاضی صاحب اور حسیب کے چند دوست موجود تھے. زیم بالکل بے خبر تھا. وہ تو حسیب سے وہاں لے کر آیا تو اسے اصل صورتحال کا علم ہوا. زین تماشا مت بناؤ. تماشا تو تم میرا بنا رہے ہو. وہ بگڑ گیا. اگر
تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار ہے تو میری بات مان لو، یہی بہتر ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا۔ حسیب کے کہنے پر وہ خود پر ضبط کرتا صوفے پر بیٹھ گیا تو حسیب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ ہار تو گلے میں ڈال دو تاکہ پتہ چلے کہ دولہا کون ہے۔ گلاب کے پھولوں کو ہار اس کے گلے میں ڈالا تو محض منہ بنا کر رہ گیا۔ نکاح کے بعد زین کو اس کمرے تک لایا گیا جہاں ماہا موجود تھی۔ دیکھو زیادہ ہٹلر بننے کی کوشش نہ کرنا، وہ بیچارہ یوں ہی بھی تمہارے خونخوار تیوروں سے ڈری رہتی ہے۔ مجھے زیادہ ڈکٹیشن دینے کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، بچا نہیں ہوں میں، ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چڑ کر بولا، اب زیادہ ایکٹنگ مت کرو، اندر سے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ شٹ اپ۔ حسیب کو گھورتا ہوا دروازہ دھکیل کر اندر تاکہ لوگ عظیم مسکرا کر پلٹ گیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ دل کی بات کہنے سے جھجک رہے تھے، اس لیے حسیب نے فیصلہ کیا تھا۔ جا بجا پھولوں کے گلدستے رکھے تھے اور بیڈ پر گلاب کی پتیوں میں گھری سرخ اور سنہری لباس میں وہ خود بھی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ایسے لرزتا بدن بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ زین چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گھونگھٹ تو تھا نہیں، اس کا چہرہ تھوڑا سا جھکا ہوا تھا، مگر سوں سوں کرتی سرخ ناک سمیت وہ بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ آئی لو یو ماہا، اس کا ہاتھ ہاتھوں میں تھام کر وہ ایسے سے کہہ پایا تھا۔ ماں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ یہ جملہ وہ 3 برس پہلے زعیم حسن کے منہ سے سننا چاہتی تھی، آج سن رہی تھی۔ ماں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ زعیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جھوٹ مت بولیے زعیم حسن، میں مانتی ہوں کہ آپ کے لیے مجبوری کا سودا ہے، مگر تم سے کس نے کہا یہ مجبوری کا سودا ہے؟ میں جانتی ہوں اپنے عزیز بھائی کے مجبور کرنے پر تم میں کوئی کمی ہے کیا جو تم سے شادی کے لیے مجبوری کا بندھن باندھنا پڑے؟ زعیم نے اس کی بات کاٹی۔ حسیب ٹھیک کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے بعد خود سے جھوٹ بولتے بولتے تھک گیا ہوں ماہا، میں مسلسل اس محبت کی نفرت کرتا رہا، میں تم سے کرتا ہوں، مگر جانتی ہو ماہا 3 برس پہلے جب میں نے تم سے شادی سے انکار کیا تھا تب میرے دل کو کچھ ہوا تھا، یہ تو بعد میں مجھ پر کھلا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زعیم حسن کے الفاظ ماہا کے جلتے بلکتے دل پر ٹھنڈی پھواڑ بن کر برس رہے تھے، تب وہ بے اختیار اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر سسک اٹھی۔ نہیں، آج آخری بار جی بھر کر رو لو، آئندہ میں ان حسین آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اس کے کہتے سار باندھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا۔ آنسو کا زور ٹوٹا تو ماہا کو اس قدر غربت کا احساس ہوا چاہ کر بھی دور نہیں ہو سکتی تھی۔ گرفت مضبوط تھی۔ سچ سچ بتاؤ کہیں حسیب نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا؟ لہجے میں شرارت تھی مگر وہ شاید سمجھ نہ پائے۔ تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اپنی ضد پر آ جاؤں تو کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا، تو گویا تم نے مجھ سے شادی کی ضد کی اور تمہارے بھائی نے بہن کی ضد مان لی۔ وہ شرارت پر نمادہ تھی، اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ منہ بنا کر بولتی، وہ پہلے والی ماہا لگ رہی تھی۔ اچھا، اور جو تم بہانے بہانے سے میرے پاس پینٹنگ سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی، اف توبہ، آپ کیا تانے دیا کریں گے؟ مارے خوف کی گال سرخ ہو گئے۔ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، بہانہ تو ہم بنایا کرتے تھے کہ اس بہارے رخ کے یار کا دیدار ہو جائے۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تو ماہا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ یوں لگا جیسے برسوں دھوپ میں جلنے کے بعد ایک دم سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ اب زندگی نہیں، ہم زندگی کو جئیں گے اور اس کے ایک ایک لمحے سے خوشیاں کشید کریں گے، وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں کہہ رہا تھا، اور ماہا دل ہی دل میں اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اتنا اچھا جیون ساتھی ملا تھا۔ واقعی محبت عمروں کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ ناول کا نام تھا زندگی دھوپ تم گنا سایہ، از قلم مایا ملک۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔